TV. Gohar Shahi Maraba. Assalamu alaikum. Gohar Shahi Maraba to everyone. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம ஆல்ரெடி D9 லைவ் வந்து பார்த்துன்னு இருக்கோம் கண்டினியூஸாக. ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் இன்னைக்கும் பார்க்கலாம். ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நார்மலாக நம்ம பேசுகிற மாதிரி ஜென்ரல் டாபிக் பேசலாம். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னா என்ன, நம்ம எப்படி இந்த ஆன்மீகத்துல நடந்து அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத்தை எப்படி அடைகிறது, எப்படி நம்ம ஹுசூர் நபி கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து அந்த ஃபக்கர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தாலிமத்தை எப்படி வந்து நம்ம வந்து இந்த பாதையில் நடந்து சக்சஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சூஃபி மாஸ்டர் சையது யூனுஸ் அல்கோஹர் அவர்கள், சர்க்கார் கோஹர் ஷாஹி அவங்களோட டீச்சிங், சூஃபி மாஸ்டர் அவங்களோட டீச்சிங் தினமும் வந்து ALRA டிவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த யூடியூப் சேனல்ல தினமும் லைவா வராங்க. ஆன்மீகத்தை பத்தி, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை பத்தி எந்த விதமான உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் மூலியமா நீங்க கொஸ்டின்ஸை வந்து கேட்கலாம். தினமும் வந்து லைவ் வந்து 10:30 பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் டைம், இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் 3 o'clock வந்து அவங்க வந்து லைவா வராங்க. ஸோ நீங்க யாரெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும், என்ன விதமான இந்த ரூஹானியத்தை பத்தி, இந்த தசவுத்தை பத்தி, இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை பத்தி எந்த விதமான கொஸ்டின்ஸ், எந்த விதமான கேள்வி இருந்தாலும் கேட்கலாம். அதோட அவங்க வந்து இந்த ஹார்ட் ஆக்டிவேஷன் கூட பண்றாங்க. ஸோ அந்த ஹார்ட் ஆக்டிவேஷன் கூட நீங்க பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுல வந்து இந்து, முஸ்லீம், சிக், இசாய் அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு எதுவும் இல்லை, எந்த ஒரு கட்டுப்பாடு, எந்த ஒரு பாண்டேஜ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. இது பியூர் டிவைன் லவ். இது வந்து ஒரு அன்பு தான். எல்லா மதத்தோட இது பார்த்தீங்கன்னா அன்பு தான். கோர் பார்த்தீங்கன்னா லவ் இஸ் காட், காட் இஸ் லவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பைபிளா இருக்கட்டும், இல்லை அன்பே சிவம் சொல்லக்கூடிய அந்த இந்து மதத்துல இருக்கட்டும், இல்லை அல்லாவோட முகப்பத், அல்லாவோட இஷ்கு, அந்த குர்பத் சொல்லக்கூடிய இந்த இஸ்லாமாவா இருக்கட்டும், எல்லா மதத்திலுமே வந்து அன்பு தான் சொல்லி தராங்க. அந்த அன்பை வந்து எப்படி அடையிறது, அது நார்மலா நம்ம பண்ற அன்பு அது வேற. ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கைட், ஒரு சித்தர், ஒரு மகாத்மா, ஒரு அவுலியா அல்லா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி ஆளுங்க வந்து எப்படி வந்து அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத், அந்த சிவன் சொல்லக்கூடிய அவங்க கூட எப்படி வந்து அந்த அளவுக்கு அன்பு காட்டுறாங்க, அவங்க ஏன் டிஃப்ரெண்டா இருக்காங்க, நாம நார்மலா இருக்க ஜன மக்கள் வந்து ஏன் வந்து டிஃப்ரெண்டா வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து நுணுக்கமா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அவங்க இதயத்துல வந்து அந்த கல்புன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஹார்ட் சக்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அது வந்து ஆக்டிவ் ஆயிருக்கும். அது எப்படின்னா அது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கைட் மூலியமா தான் அது வந்து ஆக்டிவ் ஆயிருக்கும். நம்ம வந்து நார்மலா படிக்கிற இந்த 5 வேளை நமாஸ், இந்த பரஸ் எல்லாமே வந்து பண்றோம். ஆனா வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ள எடுத்துன்னு வர்றதில்லை. நமாஸை வந்து ஜஸ்ட் படிக்கிறீங்க, அந்த நமாஸை வந்து காயம் எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லிதான் சர்க்கார் கோஹர் ஷாஹி வந்து மிக அருமையா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃபைனல் மெசேஜ் அவங்க தான் வந்து கல்கி அவதார், இமாம் மெஹதி அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து சொல்றோம்னா அதை நீங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கணும். ஏன்னா அவங்களோட இமேஜ் வந்து இந்த மூன்ல அவங்களோட இமேஜ் இருக்கு. ஸோ இந்த மூன், இந்த சன், இந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து சர்க்கார் கோஹர் ஷாஹி அவங்களோட இமேஜ் இருக்கு. அதை பத்தி நீங்க ரிசர்ச் பண்ணி அதை பத்தி நீங்க என்ன விதமான கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் சையது சூஃபி மாஸ்டர் யூனுஸ் அல்கோஹர் அவங்களுக்கு வந்து நீங்க கேட்கலாம். ஸோ அதை பத்தி அவங்க விலாவரியா அவங்க வந்து
எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்குங்க. அந்த மூன் வந்து லாட் ஆஃப் மிராக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய விதமான லாங்குவேஜ்ல கூட சர்க்கார் கோஹர் ஷைஃபோட ஹெல்ப் மூலியமா எல்லாருக்குமே வந்து உதவி கிடைச்சின்னு இருக்கு. ஸோ நீங்களும் அந்த பெனிஃபிட் அடையணும்னு சொல்லி தான் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ்ல வந்து நம்ம பேசுறோம். இப்போ தமிழ்நாடுல இருக்க எல்லார மக்களுக்கும் வந்து தமிழ்ல நம்ம பேசுறோம்னா இது எல்லாருக்குமே வந்து மெசேஜ் போய் சேரணும். இப்போ மகாராஷ்டிரில இருக்கவங்க மராட்டி பேசுறாங்க, குஜராத்ல குஜராத்தி பேசுறாங்க. ஸோ சூஃபி மாஸ்டர் வந்து உருது நார்மலா இங்கிலீஷ் அவங்க வந்து பேசுறாங்க. ஸோ இது எல்லாரும் மக்களுக்கும் ரீச் ஆகணும்னு சொல்லி தான் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ்ல வந்து எல்லாருமே வந்து பேசுறோம், டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் லொகேஷன்ல. ஓகேங்களா? ஸோ இதோட பெனிஃபிட் வந்து நீங்க இந்த வேர்ல்ட்ல கூட இந்த பெனிஃபிட்டை நீங்க பார்ப்பீங்க. நீங்க செத்துக்கு அப்புறமா கூட இந்த பெனிஃபிட்டை பார்ப்பீங்க. ஏன்னா இந்த பெனிஃபிட் வந்து அவுலியா அல்லாஹ்க்கு தான் கிடைச்சது. அவங்க வந்து காமில் முர்ஷதை வந்து சின்சியரா வந்து இந்த பாதையில் நடந்து அதுக்கப்புறமா இந்த ஹார்ட்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி நம்ம நப்சுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நப்சை வந்து சுத்தப்படுத்தி அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இந்த பெனிஃபிட்டை வந்து அடைஞ்சாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து மிக அருமையா சர்க்கார் கோஹர் ஷை வந்து நீங்க எங்க இருந்தாலும் ஜஸ்ட் யூடியூப்ல பார்த்து இந்த வாட்ஸ்அப்ல பார்த்து அவங்க சில ப்ராக்டிஸ் வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ஹார்ட் வந்து உங்களோட இதய துடிப்புல வந்து அல்லாவோட நேம் இல்ல ராராம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களோட நேம், இல்ல ஓம் சாய்ராம் சொல்லக்கூடிய சாய்பாபா அவங்களோட நேம், இல்லைன்னா யா ஈசா ஜீசஸா இருந்தா யா ஈசான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நேம், எப்படி இருந்தாலும் அந்த நேம் அந்த எனர்ஜி வந்து உள்ள எடுத்துன்னு வரணும். நீங்க வெளியே வச்சுட்டு வெளியே படிக்கிறீங்க, அது அதுல கூட எனர்ஜி ஆகுது, அது வெளியே போகுது, அந்த வேர்ல்டி ஒர்க் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுக்கு அங்க போகுது. ஸோ அந்த உண்மையான எனர்ஜி வந்து நீங்க உள்ள எப்படி எடுத்துன்னு வர்றது, அந்த 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 ப்ராக்டிஸ் தான் சூஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லி சர்க்கார் கோஹர் ஷை வந்து மிக அருமையா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் இந்த ஜாதி மதங்களை வச்சுட்டு ஒவ்வொரு அவன் தான் பெரியவன் இவன் தான் பெரியவன் சொல்லி எல்லா மதக்காரனும் வந்து ஒவ்வொருத்துக்கு மேல ஒருத்தர் வந்து கல்ல வீசின்னு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி இல்லை. எல்லா மதமும் வந்து வந்து இந்த அன்பு, இந்த டிவைன் லவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இதுதான் வந்து கோராவே இருக்குது. ஏன்னா எல்லா ஜனநாயகம் வந்து பீஸ் தான் தேவை. ஸோ நீங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து வெறுத்துன்னு இருந்தீங்கன்னா ஸோ அது உண்மையான இந்து இல்லை, இல்லைன்னா உண்மையான முஸ்லீம் இல்லை. எல்லாருமே வந்து சகோதர சகோதரிகளாக வந்து பிறந்தவங்க, எல்லாருமே வந்து சகோதர சகோதரியாக வந்து இருந்து வாழ்ந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சர்க்கார் கோஹர் ஷை வந்து மிக அருமையா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் நத்திங் டு டூ வித் எனி ரிலீஜியன் அப்படின்னு சொல்லி சூஃபி மாஸ்டர் வந்து மிக அருமையா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் த நாலேஜ் with the help of which you can awaken your soul and you can strengthen them and through them you reach the higher realms and approach God. அப்படின்னா நம்ம உள்ள இருக்க ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம உள்ள இருக்க அந்த ஆத்மா வந்து அல்லாவோட நேம் மூலியமா சக்தியை கொடுத்து அதை வந்து மெச்சூரா ஆக்கி அதை வந்து எங்கேருந்து வந்துச்சோ அது அங்கே போற மாதிரி நீங்க முராகபா மூலியமா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸோ அதை முராகபா பண்றது, மெடிடேஷன் பண்றது, அது எப்போ நடக்கும்னா இது வந்து மெச்சூர் ஆகணும். இந்த கல்பு நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்க அந்த 5 சோல்ஸ் பிளஸ் இந்த அண்ணால இருக்க ஃபோர்ஹெட்ல இருக்க அந்த சோல், இந்த நப்சுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சுத்தப்படுத்தணும். அந்த சோல் இது எல்லாமே வந்து நீங்க வந்து சுத்தப்படுத்தணும். இதை வந்து ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கணும், பவர் கொடுக்கணும். ஸோ அதை எப்படி பவர் கொடுக்கறது, அதை எப்படி வந்து நம்ம சக்தியை கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து ஒவ்வொரு லதாய்க்கும் ஒவ்வொரு சக்கராஸ்க்கும் ஒவ்வொரு சக்திக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஜிக்கிர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ஜிக்கிர் அந்த வைப்ரேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஃபீல் ஆயிடுச்சுன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எப்படி வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள லைட் எனர்ஜி டிவைன் எனர்ஜி எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், சர்க்கார் கோஹர் ஷை என்னென்ன மெத்தட் சொல்லியிருக்காங்க, எப்படி எல்லாம் இந்த 100ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லைட் எனர்ஜி வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ஏன்னா கல்ல ஒர்க்னா வந்து ஸ்பார்க் ஆகுது. அதே மாதிரி உங்களோட இதய துடுப்புல இருக்க அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் ஆகக்கூடிய அந்த பம்பிங் ஸ்டேஷனுக்கு அந்த ஹார்ட்டை வந்து அது ஸ்பிரிச்சுவல் ஹார்ட்டை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி அந்த அந்த நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷன்ல இருக்கிற அந்த சர்க்குலேட்டரை வந்து அல்லாவுடைய நேமை வந்து நக்ஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஜென்ரேட் ஆயிடும். அது நக்ஷ் ஆகுறது தான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சா இருக்கும். அது வந்து அல்லாவோட பர்மிஷன் இருக்கணும், உசுர் பாக்கோட பர்மிஷன் இருக்கணும், முஷீது காமிலோட நஜரக்கரம் இருக்கணும்.
ஸோ அந்த மகானோட நஜரக்கரம் இருந்துச்சுன்னா இது எல்லாமே வந்து ஈஸியா வந்து உங்களுக்கு நடக்கும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபக்கர் ஃபக்கர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபக்கர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபக்கர் அப்படின்னா அதோட 100 தர்ஜாத் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஃபக்கர்னா அதோட சூஃபி மாஸ்டர் சையத் யூனுஸ் அல்கோஹர் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபக்கரோட தர்ஜாத் 100 இருக்கு. ஸோ அது ஃபக்கர் அப்படின்னா நத்திங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நத்திங்னா ஃபக்கீர் கிட்ட வந்து எதுவுமே இருக்காது. அவன் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து கொடுத்துருவான். அவன் வந்து ஜஸ்ட் அந்த கையில ஒரு தட்டு வச்சுட்டு தான் இருப்பாரு. ஆனா அவர்கிட்ட எல்லாமே இருக்கும், எல்லா சக்தியும் இருக்கும். ஆனா அவர் வந்து பாவர்ட்டி, அது வந்து அவங்க கிட்ட எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டான். ஃபக்கீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபக்கர் அவன் வந்து எதுவுமே வந்து தனக்காக வந்து வாழ மாட்டான். எல்லாமே வந்து அல்லாஹ்க்காக வந்து ஃபுல் ஹார்ட் ஃபுல் சோல் மூலியமா அவன் சப்மிட் பண்ணியிருப்பான். அவன் தான் வந்து ஃபக்கர்ல வந்து காமியாப் ஆகிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இந்த எப்படி ஃபக்கர்ல காமியாப் ஆகிறான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபக்கீர்னு சொல்லக்கூடிய அவனோட கல்புல வந்து 1,80,000 வந்து அந்த ஹத்தூம் அந்த ஜன்னார் இருக்கு, அந்த நெகட்டிவ் வைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த நெகட்டிவ் வைப்ஸை வந்து அது வந்து அவன் ரிமூவ் பண்ணுவான். அது எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவான்னா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கைடு ஒரு காமிங் மூஷர் மூலியமா அதை வந்து அவரு ரிமூவ் பண்ணுவாரு. ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணும்போது அதுல வந்து 3,000 லஸ்டோட ஜன்னார் இருக்கு, நெகட்டிவ் வைப்ஸ் இருக்கு. 3,000 பேராசை, பொறாமை, பற்று அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் என்வி, கிரீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் எனர்ஜி, அந்த நெகட்டிவ் வெப் வந்து அந்த ஜன்னார் வந்து சுத்தி இருக்கு ஒரு கல்புல. அந்த மாதிரி சுத்தி இருக்கும்போது அதை வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்றது, எப்படி வந்து நம்ம வந்து அதை கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த கல்புல முருகுனா கோய், அந்த கோய் வந்து அதோட அதோட என்ன சொல்ல அந்த இமேஜ் மூலியமா அது வந்து நம்ம கல்புக்குள்ள அந்த 30,000 லஸ்ட்னு வெப் வந்து இருக்குது. அவரு அந்த அந்த பக்கர்னு சொல்லப்படுற அந்த பக்கீர் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு முர்ஷித் ஒரு முரீத் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த முரீத் வந்து முர்ஷிதோட நஜரக்கரம் மூலியமா அதை வந்து ரிமூவ் பண்ண பார்ப்பாங்க. அவங்களோட நஜரக்கரம் இப்போ சர்க்கார் கோல்ஷாயோட நஜரக்கரம் மூலியமா அந்த ஜன்னார் அந்த கத்தூமை வந்து கட் பண்ணுவாங்க. இப்போ எப்படி ஒரு கோயை வந்து ஹலால் பண்ணோம் பிஸ்மில்லா சொல்லி அதை ஹலால் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி நம்ம உள்ளக்குள்ள கூட அந்த பாத்திங்ல கூட ஒரு கோய் இருக்கு. அது மூலியமா தான் அந்த லஷ்மின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கெட்ட நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அது மூலியமா தான் உங்களுக்கு வந்து தப்பான விதமான திங்கிங் எல்லாமே வந்து ஆகுது. ஸோ இந்த பக்கர்ல நடக்கும் போது அந்த இது வந்து கட் பண்ணும். ஸோ அதுக்கு எப்படி கட் ஆகும்னா அது வந்து காமில் முர்ஷித் நஜரக்கரம் மூலியமா வந்து அந்த கல்வை சுத்தம் படுத்தும் போது அந்த அல்லாவை வந்து உங்க கல்வில எடுத்துன்னு வரும்போது அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நஃப்ஸே அம்மாரால இருந்து நஃப்ஸே லவாமாவா மாறும். இந்த கல்பே சுனோபர்ல இருந்து கல்பே சலீமா மாறும். ஸோ அந்த மாதிரி மாறும்போது அந்த முருகன் அந்த கோயில்னு சொல்லக்கூடிய அவனோட தலை வந்து வெட்டிடுவாங்க. வெட்டிட்டோம்னா அது வந்து பாதி லஷ்டு வந்து அதுவே கட் ஆயிடும். வெறும் ஹலாலான டிசைர் மட்டும் தான் இருக்கும். அந்த லாஃபுல் டிசைர், லாஃபுல் லஷ்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த அன்லாஃபுல் அந்த ஹராமான திங்கிங், அந்த ஹராமான இது எல்லாமே வந்து ரிமூவ் ஆயிடும் பை பை ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட கிளான்ஸ் மூலியமா. ஓகேங்களா? அது ரிமூவ் ஆகுதுன்னா அது உங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த அந்த வைருல்லான்னா இதுதான் இந்த தப்பான நெகட்டிவ் எனர்ஜி, அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி மூலியமா தான் தப்பான திங்கிங்ஸ் எல்லாம் வருது. ஸோ அந்த வைருல்லா சொல்லக்கூடிய அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி, அந்த நெகட்டிவ் திங்கிங்க்கு வந்து ரிமூவ் ஆயிடும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ரிமூவ் ஆகினே வரும். ஏன்னா உங்களோட கல்புல அந்த உங்களோட பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து 100 போகும். ஸோ இப்போ எப்படின்னா சொக்கரோட தர்ஜாத் வந்து 100 அப்படின்னு சொன்னேன், 100 அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ இப்போ நீங்க பக்கர்ல எந்த அளவுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த 100 எந்த அளவுக்கு என்டர் ஆகி உங்க பாடியில எந்த அளவுக்கு அது வந்து ஒர்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். இப்போ அந்த 100 வந்து 10% உங்க உடம்புக்குள்ள வந்து 10% ஒர்க் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த இப்போ 10 - 100 இப்போ 90%. இப்போ 90% வந்து நீங்க பக்கர்ல இருக்கீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 20% என்டர் ஆயிடுச்சுன்னா 80% வந்து அப்போதான் 80 இதுக்கு வந்து வந்திருக்குங்க.
இன்னும் 100 தர்ஜாத் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு ஹதீஸ் இருக்கு. இதா தம்மல் பக்கர் பஹு அல்லா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சூஃபி மாஸ்டர் சையது யூனுஸ் அல்கோஹர் என்ன சொல்றாருன்னா, இதா தம்மல் பக்கர் பஹு அல்லா அப்படின்னா யார் இந்த பக்கர்ல காமியாப் ஆறானோ அவன் வந்து அல்லாவாக மாறிடுறான், பக்கீருக்குள்ள அல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது என்னன்னா ஒன்னு ஜிசே தோப்பி கைலாயி இல்ல திக்ல நூறி அவங்க கூட வந்துடும். அப்படி அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அவன் வந்து பக்கர்ல வந்து 100 தர்ஜாத்தை வந்து முக்கமல் பண்றான். இல்லைன்னா 100ஓட இது வந்து ஃபுல்லாவே உங்க பாடிக்குள்ள ஃபுல்லாவே அந்த 100 வந்து போய் நின்றுச்சுன்னா அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஃபுல்லாவே ரிமூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நப்ச முத்தமிழா கல்பே ஷஹீதா அந்த மாதிரி அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா அப்போ வந்து பக்கர்ல அவன் வந்து காமியாப அடையிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி காமியாப அடையிறான்னா அவன் எப்படி அடையிறான்னா இந்த எல்லாமே அவரோட பாடியில எல்லாமே வந்து 100 வருது, அந்த லைட் எனர்ஜி வருது. அவன் பிடிச்சானா அது எல்லாம் பிடிச்ச மாதிரி, அவர் ஏதாச்சும் கொடுத்தானா அது எல்லாம் கொடுத்த மாதிரி, அந்த மாதிரி வந்து பக்கீர் வந்து மாறிடுறான். ஸோ இதுதான் வந்து பக்கரோட டெஃபினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சூஃபி மாஸ்டர் சையது யூனுஸ் அல்கோஹர் வந்து மிக அருமையா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன டாபிக் இருக்கு. இந்த அல்லாஹூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதோட பாத்தினி தஷ்ரி அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அல்லாஹூவோட பாத்தினி தஷ்ரி வந்து சூஃபி மாஸ்டர் சையது யூனுஸ் அல்கோஹர் வந்து மிக அருமையா சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா என்ன கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு ஆரஞ்சு பழம் இருக்கு, ஆரஞ்சு ஃப்ரூட் இருக்கு. ஸோ அந்த ஆரஞ்சு ஃப்ரூட்ல வந்து 3 விதமான ஷெல் இருக்கு இல்லையா? அதுக்குள்ளதான் வந்து ஒரு ஆரஞ்சு இருக்கு இல்லையா? அந்த 3 அது முதல்ல தோலை பிரிப்பீங்க, இன்னொன்று தோலை பிரிப்பீங்க, அந்த மாதிரி எல்லாமே தோல் பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அந்த ஆரஞ்சை வந்து நீங்க வந்து சாப்பிடுவீங்க இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி இந்த அல்லாவோட நேம்ல அல்லாவோட நேம்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் அல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபுல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஷரியத்துல இருக்குது. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா அந்த சூஃபி வந்து இன்னும் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராசஸ் பண்றான், இன்னும் ஸ்பிரிச்சுவலா முன்னாடி போறான். ஸோ முன்னாடி போகும்போது அந்த அல்லால இருந்து அலீஃபை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. அலீஃபை ரிமூவ் பண்ணினா லில்லா இருக்கும். ஸோ அந்த லில்லா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அவன் தரிக்கத்துல வந்திருக்கான், ஒரு அலீஃபை வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? லில்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தரிக்கத்துல இருக்கான். ஸோ அந்த லில்லாலேயும் ஒரு லாம் அந்த எடுத்துட்டீங்கன்னா லஹு இருக்கும். ஸோ லஹு இருக்கும்போது அவன் வந்து ஹகீகத்துல என்டர் ஆறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். அப்புறமா அது ஃபைனலா இன்னொரு லாம் இருக்கு. ஸோ அந்த லாம் கூட எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபைனலா ஹூ இருந்துடும். அதுதான் வந்து மிக உண்மையான அந்த ஆரஞ்சு பழத்தோட கோர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அவன் வந்து மாரிஃபத் இல்ல காமியாபு அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி அடைந்தவன் அந்த சூஃபி அப்படின்னு சொல்லி சூஃபி மாஸ்டர் சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா இந்த இது இது வந்து எப்படி இது ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாத்தினி ஷரியத்தை ஃபாலோ பண்ணி இப்போ ஓல்டன் டேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த விக்கிர கல்வி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எல்லாமே ஆஸ் பர் ரூல்ஸ் வந்து அவங்க வந்து பாத்தினி ஷரியத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 2 விதமான ஷரியத் இருக்கு. ஒன்று நம்ம நார்மலா ஃபாலோ பண்றது ஷரியத்தை முகமதி, இன்னொன்று வந்து ஷரியத்தை அஹமதி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஷரியத் அஹமதியில பாத்தினி ஷரியத் அப்படின்னு அப்படி பாத்தினி ஷரியத் தான் ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட நஃப்ஸை வந்து எப்படி சுத்தப்படுத்தணும், எப்படி வந்து நம்மளோட பாத்தினி இலும் மூலியமா அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து எப்படி வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் அந்த பாத்தினி ஷரியத் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இந்த பாத்தினி ஷரியத் மூலியமா இப்போ அந்த ஆரஞ்சு பழத்தோட எக்ஸாம்பிள் தான் அந்த அந்த ஷெல்லு, அது மேல இருக்கிற அந்த தோலை வந்து எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னா அந்த நஃப்ஸ்ல இருக்க அந்த இது எப்படி வந்து ரிமூவ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்தினி ஷரியத்தை ஃபாலோ பண்ணி அந்த லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த திக்ரை வந்து ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கப்புறமா 1 by 1 அந்த ஷெல்லை எப்படி அந்த ஆரஞ்சு பழத்துல எப்படி ரிமூவ் பண்றனோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து நப்சு அம்மாரிலிருந்து நப்சு லவாமா மாறணும், நப்சு லவாமாலேருந்து நப்சு முலிமாவா மாறணும், நப்சு முலிமாலேருந்து நப்சு முத்தமியானா எப்படி மாறுறது, ஒவ்வொரு தோலும் பிச்சுனே வரணும். ஃபர்ஸ்ட் அல்லா, அதுக்கப்புறமா இல்லா, அதுக்கப்புறமா லஹு, அதுக்கப்புறமா ஹூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொன்றா பிரிச்சுட்டு வந்து அதுக்கப்புறமா தான் ஃபைனலா வந்து அடையிறான்.
ஓகேங்களா. பட் இந்த சர்க்கார் கோஹர் அவங்களோட film மூலியமா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து ஓல்டன் டேஸ்ல இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் கல்வை வந்து கொடுத்தாங்க. பாய் பஸ்தாமி அவங்களுக்கும் வந்து 12 வருஷமா இந்த கல்வு உடைய இது பார்த்தீங்கன்னா 12 வருஷமா வந்து ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் வந்து 12 வருஷமா அதை ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் அந்த விக்கிர கல்வு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தௌலத்தை வந்து கட்சி. ஸோ அதே மாதிரி இந்த சர்க்கார் கோஷா என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்னோட சூஃபி என்னோட பந்தா சர்க்கார் கோஷாயோட பந்தா வந்து முதல் நாள்ல இருந்து மிஸ்ல பாயஜித் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது மிகப்பெரிய ஒரு சர்க்கார் கோஷாயோட பிளஸிங் தான் சொல்லலாம். மிஸ்ல பாயஜித் ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து சர்க்கார் கோஷாயி அவங்களோட ஃபாலோவர் சர்க்கார் கோஷாயோட பந்தா வந்து மிஸ்ல பாயஜித் தான் வந்து இருக்கிறான். அது எப்படி இருக்கிறான்னா அதுக்கப்புறமா தான் அதை ஃபாலோ பண்றாங்க. பட் வந்து சர்க்கார் கோஹர் வந்து மேல இருந்து ஸ்ட்ரா போட்டு அந்த ஸ்ட்ராவை வந்து உறிஞ்சிடுறாங்க. உறிஞ்சிட்டு அந்த ஆரஞ்சு பழத்தோட கோருக்கு வரைக்கும் போயிட்டு அந்த ஃபுல் கோர் வந்து எடுத்துறாங்க. நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தோலா வந்து பிரிச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ராசஸ் பண்ணி போறதுக்குள்ள இவங்க மேல இருந்து அந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரா அந்த இது போட்டு அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளா தான் சொல்றேன். சூஃபி மாஸ்டர்னு சொல்லுவது மிக அருமையா சொன்னாங்க. ஸோ அந்த கோர் அந்த ஹூன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து அப்படியே உறிஞ்சி எடுத்துக்கிறாங்க. அப்படின்னு உறிஞ்சி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இதயத்துல இருக்கிற அந்த கல்புட வந்து ராஜ்யம் பண்றாங்க. ஸோ டைரக்டா எத்தனை கோடி மக்கள் எத்தனை லட்சம் மக்கள் இருந்தாலும் அந்த அல்லாஹோட ஜிக்கிரை வந்து கொடுத்துறாங்க. பட் அது வந்து ஓல்டன் டேஸ்ல வந்து ரொம்ப கஷ்டமா வந்து இப்போ நிறைய இது இருக்கு. சூஃபி தரீகத் சில்சிலாஸ் எல்லாம் இருக்கு. இப்போ காதிரி, சிஷ்டி, நக்ஷ்பந்தி, சொர்வர்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய சில்சிலா இருக்கு. அந்த சில்சிலால எல்லாம் முதல்ல வந்து நப்சு சுத்தப்படுத்துறதுக்கு தான் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் அவங்களுக்கு வந்து கல்புல வந்து எடுத்துன்னு வருவாங்க, என்ட்ரியை கொடுப்பாங்க. நீங்க நப்சு சுத்தப்படுத்தாம உங்களுக்கு அந்த நெக்ஸ்டோட தாலிமை கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் சர்க்கார் கோவர் ஷாஹியோட மிகப்பெரிய பிளஸிங்ஸ் மிகப்பெரிய அருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து அவங்களோட நஜரை கீமியா மூலியமா அந்த நஜரை கரம் மூலியமா உங்களோட தகுதியை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க. அது ஆல்ரெடி ஒரு கொட்டேஷன் கூட இருக்கு இல்லையா, நிகாய் மருத மோமின்ஸை பதல் ஜாத்திய தகுதிரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மருத மோமின் அந்த காமில் தாட் அவங்களோட நஜரக்கரம் மூலியமா உங்களோட ஹார்ட் வந்து ஈஸியா வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது. இதுதான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இமாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிளஸிங்ஸ் இந்த ஃபைனல் டைம்ல. ஈவன் தோ அது ஹிந்துவா இருக்காரும் சொல்லி அது ராராம் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம், ஓம் கூட எடுத்துக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆன்மீகத்துல ரிலீஜன் வந்து எதுவுமே வந்து பாண்டேஜ் இல்லை, எதுவுமே லிங்க் இல்லை. இது எல்லாருக்குமே சேர்ந்தது. இது வந்து யூனிவர்சல் டிவைன் லவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டீச்சிங் தான். இதுதான் வந்து சூஃபி மாஸ்டர் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே டீச்சிங் தான். என்ன சொல்றாங்கன்னா, லவ் ஃபார் ஆல் ஹேட் நன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிக அருமையான கொட்டேஷன் கொடுத்தாங்க. எல்லாருக்குமே வந்து அன்பு பண்ணுங்க, யாருக்குமே வந்து வெறுக்காதீங்க, எல்லாருமே நம்ம வந்து சகோதர சகோதரிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மோமின் எல்லாமே வந்து பாய் பாய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிக அருமையான ஒரு பீஸ்ஃபுல் மெசேஜை வந்து சூஃபி மாஸ்டர் சையத் யூனுஸ் அல்கோஹர் வந்து தினமும் இந்த அல்ரா டிவியில வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் வந்து ஷேர் பண்றாங்க. ஓகேங்களா. இதுதான் இன்னைக்கு சொல்லலாம். நீங்க இப்போ அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தீன் இலாஹி வந்து அந்த முராகபா மெடிடேஷன் வரைக்கும் முடிச்சிருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன சர்க்கார் கோஹர் ஷாஹி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த இல்ஹாம் இந்த வஹி அதோட டெஃபினேஷன் கூட சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஹூ இஸ் த பாரடைஸ் ஃபார், யாருக்கு இந்த சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லி சர்க்கார் கோஹர் ஷாஹி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். Some people who are eternally destined to go to the hell try to be worthy of the paradise by means of good deeds and worship, but in the end they are rejected, as was the Satan, because singness, arrogance, and envy are their inheritance.
There is a prophetic tradition. The one who has even the tiniest amount of stingness, envy, and arrogance cannot go to the paradise. அப்படின்னா இந்த primordial டைம்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் சோல் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஒன்று வந்து வேர்ல்ட்லி சோல், இன்னொன்று வந்து அந்த பேரடைஸ் ஆசைப்பட்ட அந்த மாதிரி சோல்கள், இன்னொன்று வந்து ரெண்டுக்குமே டிசைட் பண்ணாத சோல்கள், இன்னொன்று வந்து அல்லாஹ் வந்து இஷ்க் பண்ண அந்த அவுலியா அல்லாஹ் கூட அந்த மாதிரி சோல்கள், அதுக்கப்புறமா நபிகள் நாயகம் அவங்களோட சோல் ஆத்மாக்கள், அந்த மாதிரி வந்து ஆல்ரெடி டிசைட் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ அவங்களோட தக்தீர்ல வந்து இந்த நரகம் ஏற்றி வந்துச்சுன்னா, ஸோ அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் வந்து என்னதான் நல்ல வேலை பண்ணா கூட, என்னதான் வந்து அவங்க வந்து நல்ல வேலைன்னா நல்ல மாதிரி ஆக்டிங் பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான் நல்ல வேலை பண்ணாங்க. ஏன்னா அவங்களோட ஃபித்ரத், அவங்களோட அந்த பிளட் ஸ்ட்ரீம், அந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஹெல் பவுண்ட் சோல் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து என்னதான் நமாஸ் படிச்சு, என்னதான் ஒரு பெரிய மௌலானா மௌல்வியாக வந்து மாறினா கூட, இந்த தக்கபூர், இந்த இந்த பொறாமை, பற்று, பேராசை, அது வந்து அவங்க அவங்களோட இதுல, அவங்களோட சித்திரத்துல, அந்த சோல்ல வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஆல்ரெடி ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு நபிகள் நாயகம் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னா ராய்க்கு பராபர் தக்கபூர் பண்ண ஒரு சின்ன விஷயம், சின்ன ஒரு தக்கபூர், சின்ன ஒரு அந்த என்ன சொல்றது, அரோகன்ஸ், ஈகோ, அந்த எந்தி, அந்த அந்த லஸ்ட், அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட அவன் வந்து பேரடைஸ்க்கு, அந்த சொர்க்கத்துக்கு போக மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நபிகள் நாயகமோட ஹதீஸ் இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி இவங்க வந்து என்னதான் ஒரு பெரிய தப்பா பண்ணி நமாஸ் படிச்சிருந்தா கூட அவங்களோட ஃபித்ரத், அவங்களோட என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து அவங்க வந்து பேட் திங்கிங் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து ஒண்ணுமே வந்து அடைய முடியாது, அவங்க வந்து ஹெல்ப் ஒன் சோல் அப்படின்னு சொல்லி தகார்கள் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறமா the people destined to the paradise, even if they are not worshipper, are recognizable. They are soft-hearted, sincere, and free from greed and envy. They are generous. If they do engage in worship, they attain a very exalted position. God creates some pretext for their forgiveness. They are other in between and do have a continuing record of their good and bad deeds. There are the elect. Such soul did love God in the primordial time. They are not connected with the paradise or the hell, and do lay down everything for ishq, pure love of God. With the remembrance and the mercy of God, they illuminate their souls and achieve the beatific vision of God. The highest paradise, Firdaus, is specially for such souls only. A prophetic tradition declares for them some people will go to paradise without any recognition. அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து ஹெல்போன் சொல்லு, இன்னொன்று வந்து இந்த ஜன்னத்தை வந்து விரும்புகிறவங்க, இந்த சொர்க்கத்தை விரும்பின ஆத்மாக்கள் சில இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஜாயிரி இபாதத்துல வீக்கா இருந்தா கூட அல்லாஹ் ரபுல் இஸ்ஸத் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு என்ன சொல்றது, பஹானா மூலியமா, பஹானானா ஏதாச்சும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இது யூஸ் பண்ணி, டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து யாராச்சும் வழியோட சேர்த்து விட்டுருவாரு, யாராச்சும் ஒரு நிச்சயத்தை வந்து கொடுத்துருவாரு. இது வந்து அவங்க வந்து இந்த ஜாயிரி இபாதத்தோட வீக்கா இருந்தா கூட அவங்க ஆல்ரெடி அந்த ப்ரீமோடியல் டைம்ல டிசைட் ஆகிற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து நபிகள் நாயகமோட ஷஃபாத் கழிச்சு அவங்க வந்து பேரடைஸ் போடுவாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆத்மாக்கள் வந்து ஆல்ரெடி வந்து பேரடைஸை வந்து டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்களோட தக்தீர்ல வந்து பேரடைஸ் வந்து எழுதி இருக்கும். ஓகேங்களா, இது ஒரு கேட்டகரியான ஆத்மாக்கள். இன்னொன்று கேட்டகரி என்னன்னா, இந்த அவுலியால்லாம், இந்த இஷ்குன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆத்மாக்கள். இவங்க எப்படின்னா, இவங்க வந்து எனக்கு நரகமும் வேண்டாம், எனக்கு சொர்க்கமும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி, எனக்கு அல்லாஹ் நீதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கக்கூடிய அந்த பியூர் ஆத்மாக்கள், இந்த பியூர் சோல், அவங்க தான் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து இந்த இஷ்கோட மகாமை வந்து அடைந்து ஒரு மிகப்பெரிய மகான், மிகப்பெரிய சைண்ட்,
ஷேக் அப்துல் காதர் ஜிலானி மாதிரி, ஒரு லால் ஷாபா கலந்தர் மாதிரி, அந்த மாதிரி சர்க்கார் கோஹர் ஷாஹி மாதிரி, இந்த மாதிரி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மகானாக வந்து மாறிடுறாங்க. அது ஏன்னா அவங்க வந்து எனக்கு எதுவுமே வேணாம், எனக்கு நீதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆத்மா வந்து ஆல்ரெடி டிசைட் ஆயிருக்கும். அந்த ஆத்மா தான் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இந்த இஷ்க், இந்த முகப்பத், எப்படி நம்ம சூஃபி மாஸ்டர் வந்து ரியல் எக்ஸாம்பிள். சூஃபி மாஸ்டர் செய்தி யூனுஸ் அல்கோஹர் வந்து தினமும் வந்து பேசி இந்த எல்லா எல்லா மக்களுக்கும் இதயத்துல வந்து அந்த அன்பை வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா. அந்த இஷ்கு ப்ராக்டிக்கலாவே அந்த இஷ்கு வந்து ஃபீட் பண்றாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி சோல்கள் வந்து, அந்த மாதிரி பெரிய ஆத்மாக்கள் வந்து இந்த உலகத்தை வந்து நல்லது பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு தான் வந்து அல்லாஹ் ரபுல் இஸ்ஸத் வந்து எந்த ஒரு ஹிசாப் கிதாபும் இல்லாம அவங்க வந்து அந்த ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ், அந்த ஹையஸ்ட் ரிலாமோட ஹக்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. ஏன்னா அவங்க வந்து அல்லாஹ் மட்டும் தான் நேசிருக்காங்க, அல்லாஹ் மட்டும் தான் பார்க்கணும்னு சொல்லி விரும்பியிருக்காங்க. அதுக்காக கடும் தவத்துல இருந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சோல்கள் வந்து அவங்களோட ஹக்தார் அப்படின்னு சொல்லி சர்க்கார் கோஹர் ஷாஹி வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. God showed the vision of the illusionary world to some souls in the primordial time and appraised them to be worldly in their destiny. They made a valiant effort to grab the mundane wealth. After having come down into the world, they stole, robbed, bribed, and overlooked crime such as usury, and even rejected the uniqueness of God. அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரீமோடியல் டைம்ல இந்த வேர்ல்டி சோல் வந்து ஆல்ரெடி டிபேட்டா இருக்கும். அவங்க அதே மாதிரி வந்து கீழே வந்து நம்மளோட இந்த உலகத்துக்கு வந்து அவங்க அந்த சோல் வந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து இந்த கிரைம் பண்றது, இந்த தப்பான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணி மற்றவங்களை துன்புறுத்தி அந்த காசை வாங்கி வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கணும், அதுதான் அவங்களோட நோக்கமாவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஈவன் வந்து அவங்க வந்து இந்த கடவுளை, இந்த அல்லாவை வந்து வந்து நினைக்க மாட்டாங்க. அந்த அல்லாவோட யூனிக்னஸை வந்து பிலீவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஹெல்ப் வந்து சொல், அந்த ஓல்டு சொல் வந்து அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து சர்க்கார் கோஹர் ஷாஹி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா there are some souls among them who opted for religion or worship to achieve the paradise, but this turned out fruitless, as was the case of the Satan, because some became arrogant, or a religion or sect disliked by God became an obstruction in their way. The other soul, which had chosen to the paradise in the primordial time, did the worldly chores, but they give priority to the worship and the ascetics. They run back and forth to the place of worship, were tempted by themselves and the place of the paradise, and are successful in getting to the paradise. But then, in this category, there are other two who remained lazy in worship because they were destined to the paradise. Some pretext favoring them, however, they did not achieve the ranks equal to the pious one, the paradise, in the respect of God's faith. Do these people understand that we will place them along with the pious one as well as the seven level of paradise? The guidance for the common folks is through the paradise, the books and the gurus and the signs. It is essential for them to have a religion and a declaration of faith. The elect come under the graceful sight of God without a religion or a book. In other words, the light guides them. It is stated in the scripture. Those that God chooses guides with the light. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த வேற விதமான இந்த பேரடைஸை வந்து ஃபீல் பண்ணவங்க, இந்த பேரடைஸை வந்து அடையணும்னு சொல்லி நினைச்சவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த வர்ஷிப்ல லேசியா இருப்பாங்க. ஸோ அந்த லேசினஸ் இருந்தா கூட அவங்களோட முக்கத்தர்ல, அவங்களோட தக்தீர்ல பேரடைஸ் எழுதி இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து அல்லாஹ் ரபுல் இஸ்ஸத் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் திங்கிங் பிளான் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த பிளானை வச்சுட்டு யாராச்சும் அவங்க எல்லாம் வந்து சேர்த்து விட்டுருவாங்க, யாராச்சும் நிஸ்பத் மூலியமா அவங்க வந்து அவங்களோட பக்ஷிஷாய் அவங்க வந்து போயிடுவாங்க. பட் இருந்தா கூட அவங்க வந்து இந்த ஹையஸ்ட் எல்லாம் அந்த ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செவன்த் ஆஃப் ஹெவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரிலாம்ஸ் வந்து போக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சர்க்கார் கோஹர் ஷாஹி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா சில பேருக்கு வந்து இந்த புக்கு, இந்த குரான் மூலியமா ஹிதாயத் இருக்கு.
சில பேருக்கு வந்து இந்த லைட் அந்த நூறு மூலியமா ஹிதாயத் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சர்தார் கோவிந்த் சிங் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த புக்கு வந்து குரான் மூலியமா ஹிதாயத்தை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்க வந்து அந்த அதோட வெறும் ஜாயிரி இலிம் தான் இருக்கும். அதோட பாத்தினி இலிம் இல்லாம அவங்க வந்து வெறும் ஜாயிரி இலிம் மூலியமா அந்த அவுட்வர்ட் இலிம் வச்சுக்கிட்டு அல்லாஹ் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் அந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து அல்லாஹ் வந்து ரீச் ஆகுறது இல்லை. யாரெல்லாம் இந்த நூறு மூலியமா ஹிதாயத்தை அடைகிறாங்களோ, நூறு மூலியமா ஹிதாயத்தை எப்படி அடைக்கணும்னா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கைட் மூலியமா, ஸ்பிரிச்சுவல் கிளாஸ் மூலியமா உங்களோட கல்வை வந்து சுத்தப்படுத்தி, நக்கை சுத்தப்படுத்தி அந்த பாதையில கரிசத் மூலியமா நடக்கிறாங்களோ, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அந்த காமில் முர்ஷிதோட இந்த பாதையில நடந்து காமியாவை வந்து அடைகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சர்தார் கோவிந்த் சிங் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா it is said that the kalima, the motto, is essential to enter the paradise. It is not this body, but the soul will enter the paradise, and the kalima will have to be declared at the time of entry. Then these souls can also declare their fate, which they reach the realms of the visions, or they may do it after death. After that, just as the soul of Prophet Muhammad's parents and uncle did the declaration of the fate, then they are the elect of the elect who declare and affirmed Kalima in the celestial sphere before coming into the world. இப்போ சில பேருக்கு வந்து இந்த முர்ஷித காமில் கிடைக்காம போயிட்டாங்கன்னா அவங்க இருந்துட்டா கூட அந்த சோல் வந்து ஆல்ரெடி அவங்களோட முக்கதர்ல வந்து அல்லாஹ் வந்து பேரடைஸ் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பேரடைஸ் எழுதி இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து கல்மா படிச்சிருக்கணும். ஸோ அந்த கல்மா படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்மா படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்மா இதுதான் வந்து பேரடைஸோட டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ வித்தவுட் கல்மா படிச்சவங்க வந்து பேரடைஸ்க்குள்ள இந்த சொர்க்கத்துக்குள்ள போக முடியாது. ஸோ அதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிளா வந்து நபிகள் நாயகம் அவங்களோட அங்கிள் அவங்களோட அம்மா அப்பா வந்து கல்மா படிக்காமலேயே முதல்ல இருந்தே ஈமான் வராமலே அவங்க வந்து வேற இது ஃபாலோ இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து அவங்களோட டெட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன ஆனாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட அங்கிளுக்கு வந்து உதுர்பாக்கு வந்து போய் அவங்களோட கவர் முன்னாடி வந்து அந்த சோலை வந்து கல்மா படிக்க வச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து சொர்க்கத்துக்கு இது மாதிரி என்டர் ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லி சர்தார் கோவிந்த் சிங் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து ஆல்ரெடி வந்து எலெக்ட் ஆயிட்டாங்க. ஸோ எலெக்ட் ஆகி இருந்தா கூட கல்வா வந்து மிக வந்து படிக்கணும். படிக்காம இருந்தாங்கன்னா என்ட்ரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் ரபுல் இஸ்ஸத்தோட இது. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா Prophet Muhammad stated that he was a prophet even before he came into this world. These were the words of the soul of the Prophet Muhammad to the soul, as the body was given to the Prophet Muhammad only after coming into this world. And explanation of this is that they are the leader only if there are the nation to be led, and there are prophets only if there are followers. Otherwise, there is no need as such. தாவல் சொன்ன மாதிரி ஹுசூர் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வராதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க வந்து நபியா இருந்த அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 இது இருக்கு, ஹதீஸ் இருக்கு. ஸோ அவங்க வந்து இந்த உலகத்துக்கு வராத முன்னாடி கூட நான் வந்து நபியா இருந்தேன். அப்போ நபியா இருந்தான்னா ஒரு நிறைய அவங்க வந்து அங்க ஆத்மாவா தான் இருக்கும். ஸோ அங்க ஆத்மா இருந்தா கூட வந்து அதுக்கு அண்டர் வந்து நிறைய ஆத்மாக்கள் இருக்கும். நபின்னா அதுக்கூட ஒரு கிங்டம்னா அதுக்கு கீழே வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறமா தான் அவர் வந்து கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஒரு கிங்கு ஒரு ராஜா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஹுசூர் பாக் நபி கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நான் இங்க வராத முடிய நபி இருந்தேன் அப்படின்னா அவங்க அண்டர்ல வந்து ஆல்ரெடி கீழே ஆத்மாக்கள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து அவங்க வந்து கைடு பண்ணுவாங்க, ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இவந்தோ அந்த ஆத்மா வந்து ஒவ்வொரு பீரியட்ல வந்தா கூட ஸோ அவங்க வந்து நபிகள் நாயகம் வந்து ரொம்ப இஷ்கு பண்ணுவாங்க.
ரொம்ப வந்து முகப்பத் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து பிரிமோடியல் டைம்லயே வந்து அந்த ஹுசூர் பாக்க வந்து முகப்பத் பண்ற ரூக்கள், அந்த இஷ்கு பண்ற ரூக்கள், அந்த அன்பு காட்டுற ரூக்களா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களும் அதே மாதிரி கீழே வந்துட்டு அதுதான் தேடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களோட சித்திரத்துல, அவங்களோட பாடியில, அவங்களோட சோல்ல வந்து அந்த டெஸ்டினி வந்து அது ஏதி இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி தான் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சதா கோஷை வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா தென் such people the saint are sent into different religions, some in the appearance of Baba Farid and other in the appearance of Guru Nanak. The souls that find God do not look at the religion, rather they seek those who have access to God and follow them. Gauss Ali Shah, a saint, wrote in Taskiya Gausiya that he even received the spiritual grace from Hindu ascetics. The Muslim mullah theologians fail to understand this subtle, thus rendering a death penalty for Gauss Ali Shah. They give verdict that if any Muslim household had his book, it should be burned. However, this book survived the time and is found in India and Pakistan and is still popular and revered. அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிலீஜன்ல டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அப்பீரியன்ஸ்ல வந்து இப்போ பாபா ஃபரீத் இருக்காங்க. ஸோ பாபா ஃபரீத் அதுக்கப்புறமா குரு நானக் வந்து சிக்ல வந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி சாய் பாபா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து அந்த லைட் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த நூறு மூலியமா வந்து இதாயத்தை அடைஞ்சு அல்லாஹ் வந்து பார்ப்பாங்க. ஈவன் தான் அவங்களோட ரிலீஜன் அவங்களோட ஃபைட் டிஃப்ரெண்டா இருந்தாங்களோ அவங்க வந்து ஒரு அல்லாஹ் வாஹித், ஒரு அல்லாஹ், சாய்பாபா சொன்ன மாதிரி சுக்கா மாலிக், கல்லா மாலிக் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு இது இது அடைஞ்சு அவங்களும் வந்து அல்லாஹ்வினோட மிகப்பெரிய தூதராக வந்து இருந்தாங்க. அதே மாதிரி ஒரு சைட் வந்து இருந்தாங்க. அவங்களோட பேர் வந்து கௌஸ் அலிஷா. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் வந்து இந்த பவர் வந்து ஹிந்து ஜோகி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹிந்து சித்தர் அவங்களோட இது கூட நான் வந்து இந்த பவரை வந்து அடைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து தஸ்கியா கௌசியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புக்ல வந்து எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து அகைன்ஸ்டா வந்து இந்த மௌலானா மௌலிக் வந்து அதோட அர்த்தம் வந்து தெரியாம புரிஞ்சிக்காம, ஸோ யாரெல்லாம் இந்த புக்கு வந்து வச்சிருக்காங்களோ அந்த புக்கை வந்து வச்சிருங்க, வீட்டுல வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பத்வா மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு பாத்தினி இலும் வந்து இல்லாதனால ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பத்வா எல்லாம் கொடுத்து நூஸ் அலிஷா மேல டெத் பெனால்டி மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அது ஆனாலும் அந்த அந்த தஸ்கியா கௌசியா அந்த புக் வந்து இன்னும் வந்து மேஃபூஸா இன்னும் வந்து சேவா வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான்ல வந்து நிறைய இடத்துல வந்து அவங்களோட புக் வந்து இருக்குது. ஸோ அப்படின்னு சொல்லி சர்தார் கோஷை வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா some nation accepted their prophets and others rejected them. To the nation rejected them. God nevertheless sent down the prophet according to their religion. They taught the nation the way to save them from sin. The prophet tried to turn the direction of the followers towards the Lord through worship, rituals, and customs. They taught the lessons of peace and the love of the Lord. If they were not sent, then today even religion would be thirsty for each other's blood. Either Vishnu Maharaj, who knows the secret of every religion, guides such souls in the world. அதே மாதிரி நிறைய ப்ராஃபிட்ஸை வந்து நிறைய ஹோம் எப்படி இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. ஸோ அந்த ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து இந்த உலகத்துக்கு அமைச்சாங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பீரியட்ஸ்ல வந்தாங்க. ஸோ முதல்ல வந்து ஆதம் சஃபியுல்லா வந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா நிறைய ப்ராஃபிட் கூட நடுவில் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களோட நேம் எல்லாம் இல்லை. இப்போ மைன் 5 முஸ்லிம் அவங்களோட நேம் தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்ராஹிம் கலீலுல்லா இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் மூசாவுக்கும் இப்ராஹிமுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த பீரியட்ல இன்னும் நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து நிறைய விதமான மக்களுக்கு வந்து அந்த கோமுக்கு வந்து இதாயத்தை வந்து கொடுத்தாங்க. ஒன்று வந்து புக்ஸ் மூலியமா, இல்லை வந்து அல்லாஹ்வுடைய அருள் மூலியமா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி மக்களுக்கு வந்து எது லாஃபுல் அன்லாஃபுல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எது தப்பு எது சரி அப்படின்னு சொல்லி அந்தந்த பீரியட்ஸ் ஏற்ற மாதிரி அல்லாஹ்வோட பிளான் மூலியமா
அவங்க வந்து அந்த பீரியட்ல வந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா மூசாவும் அதுக்கப்புறமா ஈசா வந்தாங்க. ஈசாக்கு அப்புறமா ஹுசூர் பாப்பா வந்தாங்க. அது நடுவுல வந்து நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ்கள் வந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நாலேஜை வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரகாஷ் கோஷல் சொல்றாங்க. அது அந்த மாதிரி கொடுக்காம இருந்துச்சுன்னா இந்த உலகத்துல வந்து அந்த மாதிரி கொடுக்காம இருந்துச்சுன்னா இந்த உலகத்துல வந்து ஒருத்தனுக்கு மேல ஒருத்தன் வந்து இந்த வெட்டின்னு சாவாங்க, பிளட் ஸ்கீமா வந்து ஆயிடும். ஏன்னா எது லா எது அல்லா வந்து தெரியாம இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதுக்குதான் வந்து அப்பப்போ வந்து நடுவுல விஷ்ணு மகாராஜ் குதர் அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து அவங்க அவங்க வந்து சீக்ரெட் ஆஃப் எவ்ரி ரிலீஜன் கைட்ஸ் அஸ் சோல் இன் திஸ் வேர்ல்டு இந்த உலகத்துக்கு வந்து அப்பப்போ வந்து அப்பீரியன்ஸை கொடுத்து இந்த அவுலியா அல்லாஹ்வோட தர்பியத்தை கூட பண்ணாங்க. இந்த ப்ராஃபிட் கூட இருந்து கூட நிறைய விஷயத்த வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. அவங்க வந்து நம்ம குதர் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்றோம். அது வந்து இந்தியில வந்து விஷ்ணு மகாராஜ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா பிரகாஷ் கோட்ஸே என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஹூ இஸ் தக்வா பிஇடி ஃபார் யாருக்கு இந்த தக்வானா இந்த ஆன்மீகத்துல எப்படி வந்து அந்த எப்படி வந்து சக்சஸ் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த தக்வா தான். தக்வானா நம்ம வந்து இந்த எப்படி நம்ம ஆத்மாக்கு வந்து எப்படி பவர் கொடுக்கறது, எப்படி நம்மளோட மைண்ட் பாடி ஸ்பிரிட் அதை வந்து எப்படி வந்து எந்த டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி சுத்தப்படுத்துறது, அந்த சுத்தப்படுத்துற பாதை அந்த தரிசத் அந்த பாதைக்கு வந்து அந்த அந்த பீரியட்ஸை வந்து தப்பா இவன் வந்து தப்பால இருக்கான், இவன் வந்து கடும் தவத்துல இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. தவம் பேர் தான் தப்பா. ஓகேங்களா. அதுல வந்து ஒரு 3 கேட்டகரியா சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்னு வந்து இல்முல் யகீன், the love of certainty, the lore of certainty. Such people are worldly and base their belief and hearsay. They have certainty by way of knowledge. They fight their fight rests their fight rests on what they hear from others and can go astray. Whatever they get is not by pity but by earning through their toil and labor, which is either halal the lawful or the haram the unlawful. அப்படின்னா இல்முல் யக்கீன்னா அவங்களோட இல்மு மூலியமா இதுதான் சரி இதுதான் தப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களே வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த ஜட்ஜ்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரகாஷ் கோல்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் தர்ஜா. அந்த ஜட்ஜ்ல இருக்கும்போது ஸோ அவங்க வந்து பண்றது நான் சரியா தப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கே தெரியல. ஸோ இது வந்து ஓல்லின்னு சொல்லு ஓன்லி ஒரு திங்கிங் தான். அந்த மாதிரி ஆசங்க தான் அவங்க வந்து அவங்களோட நாலேஜ் மேல வந்து ஒரு பெரிய தக்கபூரா இருக்கும். நான் சொல்றது தான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து எது கரெக்டு எது தப்புன்னு தெரியாது. ஸோ இவங்க வந்து ஒரு கேட்டகரி. இன்னொன்று வந்து ஐனுல் யக்கீன், இவங்க வந்து அதோட கொஞ்சம் ஒரு படி மேல. ஓகேங்களா. ஐனுல் யக்கீன், த ஐ ஆஃப் செக்யூரிட்டி. Though such people are called ascetics, they still keep interaction with the world, but their focus in life and the heart are inclined towards the Lord. They are often shown celestial vision. Their station is that of the sight and the vision, and they earn by lawful means, and the thing unlawful hurts them. அப்படின்னா இவங்க வந்து ஐனுல் யக்கீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இவங்க வந்து ஒரு செகண்ட் சோல் தான் சொல்லணும். இவங்க எப்படின்னா இவங்க வந்து வேர்ல்ட்லியா இருந்தா கூட அவங்களோட உள்ளிருக்கிற அந்த அவங்களோட பித்ரத்துல வந்து வேற விதமான இப்போ பாரடைஸ் எதிர்ப்போம் இல்லைன்னா அல்லாஹ் வந்து நேசிக்கிற அந்த ரூக்களா அந்த ஆத்மாக்களாவே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து அவங்க வந்து ஒரு சைட்ல வந்து உலகம் மேல ஆசை காட்டினா கூட இன்னொன்று சைடு வந்து அதை புல் பண்ணி கடவுள் சைட்ல வந்து போவாங்க, இந்த அல்லாஹ் சைட்ல வந்து போவாங்க. இதுலயும் இருப்பாங்க அதுலயுமே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சோல். அவங்க வந்து எது லாஃபுல் இந்த மாதிரி ஹலாலான விஷயத்த பண்ணா அவங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்டே வந்து இருக்கும். ஆனா அதே வந்து அன்லாஃபுல் ஹராமான சீஸ் ஏதாச்சும் பண்ணா அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் ஆகும், அவங்க வந்து அழுவாங்க, அவங்களுக்கு வந்து நஷ்டம் அடையும்.
அன்லாஃபுல் சீஸ் எது பண்ணாலும் அவங்க வந்து ஐநூல் யக்கீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறமா ஹக்குல் யக்கீன் த ட்ரூத் ஆஃப் செர்டினிட்டி. Their station is to have arrived at the truth in the other world. In other words, God has extolled them to a rank. They came within the grace and mercy of God and are carefree in the world. Even living in this world, they refrain from both lawful and unlawful enterprises. if they were go, if they were to go and sit in a jungle, God would provide for them there also. There is the station of God fearing also, although the novices talk about God fearing, but they are not successful. அக்குல் யகீன் அப்படின்னா இவங்க வந்து அதுக்கும் ஒரு படி மேலேயான ஒரு சோலாக இருக்காங்க. அவங்க வந்து அல்லாவோட மெர்சி மூலியமா அல்லாவோட இது மூலியமா அவங்க வந்து ஜங்கல்ல இருந்தா கூட அல்லாஹ் அவங்களுக்கு வந்து ரிசர்வ் வந்து கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களோட அந்த ஃபெய்த், அந்த ஈமான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மாவோட பவர், அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஈமானோட பவர் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து அல்லாஹ் வந்து எங்க போனாலும் எது தொட்டாலும் வந்து சக்சஸாக இருப்பாங்க. இவங்க அவங்க வந்து ஜங்கலுக்கு போனா கூட அல்லாஹ் அங்க கூட அவங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்டை வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சர்க்கார் கோவர்ச்சாய் வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறமா தக்தீர், த டெஸ்டினி. there are two types of destiny. One is azal, one is muhallak. The eternal or the one bound to happen. Muhallak means conditional or in abeyance. Some people says that when the substance is already written down in our destiny, then why the wandering around and the effect for it? Maktoum Jania Jangash stated that the wandering around and the effect to acquire the subsistence have also been written down in our destiny. For example, a flower vase has been placed for you on the roof. This is the azal. In order to get the flower vase, you have to climb up the stairs onto the roof. This is muhallak, conditional, which is your choice. This is for this conditional part, and there will be receiving on the day of judgment, and not in relation to what was destined in azal. When you would climb onto the roof, you should collect what was written down for you in your destiny. If you are lazy and did not get up to the roof, then you would be deprived of it. On the other hand, if someone else in whose destiny there is no flower vase managed to get onto the roof by the stairs or by some considerable effort, then they would still be deprived of it. அப்படின்னா ஆலமே அசல் அண்ட் ஆலமே முஹல்லக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு விதமான டெஸ்டினி, ரெண்டு விதமான தக்தீர் வந்து இருக்கு. அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளா வந்து ஒரு ஃப்ளவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மக்தூம் ஜானியா ஜாங்கஸ்ட் அவங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சூஃபி செயின்ட். அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்போ உங்களோட தக்தீர்ல உங்களோட முஹல்லக்ல வந்து இது ஏது இருக்கு. இப்போ இது கரெக்டா ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃப்ளவர் வந்து உங்க ஒரு மாடி மேல இருக்குன்னா, ஸோ நீங்க தூங்கிட்ட நான் எனக்கு ஃப்ளவர் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா அது முடியாது. ஸோ நீ அந்த படிக்கட்டுல ஏறி போய் அதை எடுத்தாதான் அந்த பூவை வந்து, அந்த ரோஜா பூ எது இருந்தாலும் அதை வந்து நீ பிரிச்சு எடுத்தாதான் உன் கைக்கு வரும். உன்னோட அசல்ல உன்னோட டெஸ்டினில அது ஏறி இருக்கு, அந்த ஃப்ளவர் உனக்கு தான். பட் அதை நீ தான் போய் எடுக்கணும். இது எப்படின்னா, ஒரு தண்ணி வேணும்னா நீங்க தான் போய் கொடுக்கணும். உங்களுக்கு தாகம் எடுக்குது, நீங்க உக்காந்த இடத்துல எனக்கு தண்ணி வேணும், தண்ணி வா அப்படின்னு சொன்னாலாம் வராது இல்லையா? ஸோ நீங்க நடந்து போய் அந்த தண்ணியை எடுத்து நீங்க குடிக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர் மேல இருக்குன்னா அது படிக்கட்டுல ஏறி போய் அதை கஷ்டப்பட்டு, ஆனா உங்க தக்தீர்ல உங்க இதுல டெஸ்டினில ஏறி இருக்கு, இந்த பூ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. பட் அதை அடையணும் அப்படின்னா நீங்க தான் வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இன்னொரு சைடு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ அவனோட தகுதியில அந்த பூ இல்லைன்னா அவ மேல ஏறி போனா கூட அந்த அந்த ஃப்ளவரை வந்து, அந்த பூவை வந்து எடுக்க முடியாது. ஏதாச்சும் ஒண்ணு வீழ்ந்துருவான், ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஆயிடும். ஏன்னா அவனோட தகுதியில இல்லை, அவன் ட்ரை பண்ணா கூட அது கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி சர்க்கார் கோவர்ச்சாய் வந்து மிக அருமையா இந்த தகுதி, இந்த டெஸ்டினி பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா?
அதுக்கப்புறமா the third category of the soul. The third category of the soul which choose neither the world nor the paradise only beheld the mystic vision of the Lord in primordial time. They laid down everything in search of the Lord after having come into this world. Many give up their kingdoms and remained hungry and thirsty in the jungles in search of Him. Others spent many years sitting in the rivers. After being successful, they are called Awliya Allah, the friends of God. God assigned them to different positions and duties, and they became a remedy and the meaning of hope for those destined to the hell. Just as the famous of poet Iqbal mentioned in the one of the poem that even the destiny is altered by the graceful glance of the godly. இந்த மூணாவது கேட்டகரின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சோலை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இவங்க வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இவங்க வந்து இந்த அல்லாஹ் மட்டும் தான் நினைப்பாங்க, அல்லாஹ் வந்து தான் நேசிப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரியான சோல் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து அவுலியா அல்லாக்கெல்லாம் மாறுறாங்க. நீ என்ன நேசி, நான் உன்னை நேசிக்கிறேன், குதி இஷ்கு, குதி ஆஷிக், குதி மாஷிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்டேஷனை வந்து அடையிறாங்க. மிகப்பெரிய ஒரு மகானாக மாறுறாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா ஒரு ரோல் மாடலா வந்து அவங்களோட சிஷியன்களுக்கு, அவங்களோட முரீத்களுக்கு, அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஹிதாயத்து கொடுத்து இந்த உலகத்துல வந்து அன்பு, இஷ்கு, முகப்பத்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த மெசேஜை வந்து ப்ராக்டிக்கலா வந்து கொடுக்குறாங்க. ப்ராக்டிக்கலா நிறைய விதமான மிராக்கல்ஸ் எல்லாமே பண்றாங்க. அது எப்படின்னா, ஏன்னா அவங்களும் அல்லாவும் வந்து நேசிப்பாங்க. அது ப்ரீமோடியல் டைம்ல ஆல்ரெடி டிசைட் ஆயிருக்கும். அந்த மாதிரி சக்தி உள்ள ஆத்மாக்கள் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிளெஸிங்ஸா இருந்து மக்களுக்கு வந்து ஹிதாயத்தை வந்து தருவாங்க. அவங்க அந்த மாதிரி ஹிதாயத் கொடுக்குற அந்த மாதிரி ஒரு ஆத்மா முன்னாடி வந்து ஒரு ஹெல் பவுண்ட் சோல் வந்தா கூட ஒரு ஆலம அசல்ல வந்து அவனுக்கு ஆல்ரெடி வந்து இந்த அவனோட தக்தீர்ல வந்து இது ஏதி இருக்கும். நரகம் உள்ள சோல் அப்படின்னு சொல்லி, நரகம் உள்ள ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே வாழ்க்கையில் எல்லாமே தப்பு பண்ணியிருப்பான். பட் அவங்க வந்து அவுலியா அல்லா பை பை பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் அல்லா வந்து பை பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் அல்லா ரபுல் இஸ்ஸத்தோட மெர்சி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா, ஸோ அவங்க அவுலியா அல்லா கூட முன்னாடி வந்துட்டாங்கன்னா, அவுலியா அல்லாவோட முன்னாடி வந்துட்டாங்கன்னா, ஸோ அவங்க வந்து இதை வந்து அவங்களோட நஜரக்கரம் நிகாய மருதமனுக்கு பதில் ஜாத்திய தக்தீர் அந்த மாதிரி நஜரக்கரம் மூலியமா அவங்க வந்து இது அவங்களோட தக்தீரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சர்க்கார் கோஹர்ஷாயி வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இதோட நான் வந்து இதை முடிச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அல்ரா டிவி ஃபார் கிவிங் this wonderful opportunity. Thank you so much everybody. Thank you so much everyone. Gohar Office. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Khaliqis samawati wal ardina malikil ulwiyati wal asfalin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أكرم الأكرمين أفضل الأفضلين نبي الأنبياء عميم العطاء ماحي الذنوب والخطاء شفيعنا يوم الجزاء در الله المكنون سر الله المخزون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين وعترته والعلماء الربانيين الراسخين في أمته والأولياء الكاملين والفقراء الواصلين في ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الشفيع الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه وأعلى ذكره في شان حبيبه مخبرا وآمرا وناطقا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی آخر الزمان رسول مختار حبیب کردگار مولا کل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام، ہدیہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی، حضرات ذی وقار، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد بہر شاہی کی ذات والا صفات سے تعلق و نسبت رکھنے والے، محبت و عقیدت رکھنے والے احباب گرامی کی خدمت میں بہر شاہی مرحبا، خصوصاً بالخصوص سیدی یونس الگوہر، نمائندہ خاص الخاص واحد الوحید فی الدنیا والعالم والقوم، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد بہر شاہی کی خدمت عالی جناب حضور معلیٰ الفاظ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے بہر شاہی۔ حضرات محترم، پروگرام دین اللہ کی مرآت القرآن لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ اس وقت ALRA ٹی وی کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد بہر شاہی کی عظیم تصنیف لطیف کتاب مقدس دین الہی کا مطالعہ کرتے ہیں، جو کہ ایک الہامی کتاب ہے اور علم لدنی کا عظیم شاہکار ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد بہر شاہی نے یہ کتاب مقدس دین اللہ کے موضوع کے مطابق دین اللہ کے عنوان کے تحت تحریر فرمائی ہے۔ دین اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے، خاص کر
دین اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کے اندر قرآن مجید میں سورہ نصر کے اندر ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب نصر اللہ آئے گا اور ہر قسم کے اور خاص راز کھل جائیں گے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ملاحظہ اور مشاہدہ فرمائیں گے کہ ہر قسم کے اور خاص تمام انسان، کل انسانیت، فوج در فوج اور جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہے۔ یہ جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دین اللہ کا بیان فرمایا، ذکر فرمایا کہ آنے والے وقت میں انسانیت اس دین اللہ کے اندر فوج در فوج داخل ہوگی، یہی آیت مبارکہ سرکار امام مہدی سیدنا اعظم الظہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے سر ورق پر سب سے پہلے تحریر فرمائی اور اسی کو اپنی کتاب کا عنوان اور موضوع کلام بنایا ہے، اور آپ نے اسی دین اللہ کے راز کھولے ہیں، اسرار و رموز بیان فرمائے ہیں کتاب مقدس دین الہی کے اندر۔ یہ دین اللہ کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، اس کے دقائق کیا ہیں، اس کے علوم و معارف کیا ہیں، سرکار امام مہدی سیدنا اعظم الظہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان فرمایا۔ آپ نے بتایا کہ دین اللہ وہ دین فطرت ہے جو کہ وصل و وصال الہی پر مبنی ہے، جو عشق الہی ہے، محبت الہی ہے، جو کہ ارواح کا دین ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے امر کن کے ذریعے روز ازل ارواح کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان ارواح سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، جسے عہد الست اور میثاق الست اور میثاق ازل اور عہد ازل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد فرمائیے کہ جب آپ کے رب نے بنی آدم کی ظہور میں سے ان کی ذریت کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اس نے انہیں ان کے انفس پر شاہد بنایا، شہید بنایا، اور اس کے بعد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام ارواح نے، تمام ذریت آدم نے کہا، بیک آواز کہا، کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے یہ بات کرنے کے بعد، جواب دینے کے بعد کہا شہیدنا، کہ ہم نے گواہی دی کہ تو ہی ہمارا رب ہے، یعنی وہ اپنے انفس پر، اپنے رب پر شاہد ہوئے، اس کے شہید ہوئے، اس کے گواہ ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی یاد کرایا کہ یہ عہد میں تم سے اس لیے لے رہا ہوں ان تقولوا یوم القیامہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن تم یہ کہتے پھرو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم روز ازل میں اور شروع سے اور ہمیشہ سے اس عہد سے غافل تھے، ہمیں اس کا علم نہیں تھا، ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا۔ اس کو یاد رکھنا ہے تم نے، اس لیے میں نے اس عہد کو تم سے دیا ہے۔
اور عہد لینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب ارواح نے بلا کہا تو یہ جو اقرار ربوبیت تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان ارواح کی فطرت بنا دیا اور ان کی فطرت کے اندر رکھ کر فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کہ اللہ نے ہر قسم کے اور تمام انسانوں کو خاص انسانوں کو ہر قسم کے انسانوں کو کل انسانیت کو اپنی فطرت عطا کی ہے۔ پھر آگے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ کہ اللہ نے یہ جو تمہیں فطرت دی ہے اس کو نہ بدلنا، ذالک الدین القیم کیونکہ یہی قائم رہنے والا دین ہے۔ فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن انسانوں کی اکثریت اس دین سے لا علم ہو جاتے ہیں، وہ اس کو نہیں جانتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے بتایا کہ یہ جو دین فطرت ہے یہ دراصل وحدت و توحید الہی ہے، یہ وصل و وصال الہی ہے، یہ ہر دم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بقا فنا اور لقاء کی حالت میں رہنا ہے، محبت الہی عشق الہی میں گم ہو جانا، یہی دراصل دین فطرت ہے، یہی دین اللہ ہے۔ اور اسی کے علوم و معارف، اس کے اسرار و رموز سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے اندر بیان فرمایا۔ اور یہ جو دین فطرت ہے جب ان ارواح کو عالم اجسام میں اللہ تعالیٰ نے منتقل فرمایا اور عالمی ارواح سے عالم ناسوت میں جسموں کے اندر وہ ارواح داخل ہوئی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اس دین فطرت کو اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم خلیل اللہ کا نام دے دیا اور کل انسانیت کا تعلق ملت ابراہیم کے ساتھ قائم فرما دیا۔ سارے انبیاء کرام ملت ابراہیم سے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملت ابراہیم سے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت و رسالت اختتام پذیر ہو گئی، آپ خاتم النبیین ہوئے اور آپ کے پاس ختم نبوت ہو گئی تو پھر ولایت کا سلسلہ جاری رہا اور اولیاء اللہ جو ولایت کبریٰ والے اولیاء اللہ ہوئے ہیں ان کا تعلق بھی اسی ملت ابراہیم سے ہوا اور انہوں نے بھی اپنے متوسلین اور معتقدین اور مریدین کو اسی دین اللہ کی تعلیم دی، اسی دین اللہ کا فیضان دیا، محبت الہی کا، وحدت و توحید الہی کا، عشق الہی کا فیضان دیا۔ تو پہلے یہ خاص خاص لوگوں تک تھا، کسی کسی کو یہ دولت ملی، اور پھر ایک وقت آیا کہ ایسے اولیاء اللہ کا آنا بھی مفقود ہو گیا اور ولایت کبریٰ والے اولیاء اللہ آنے بند ہو گئے، اور پھر ان تعلیمات سے بھی لوگ ناآشنا ہو گئے، اس دین الہی، اس ملت ابراہیم کی حقیقت سے بھی لوگ ناآشنا ہو گئے۔ اور اس کے بعد کافی وقت گزر گیا، کافی زمانہ گزر گیا، اور اب وقت آیا سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا، اور آپ تشریف لائے۔ انسانیت پر اللہ تعالیٰ نے بہت کرم نوازی فرمائی، احسان عظیم فرمایا۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی تشریف آوری ہوئی، اور آپ نے وہ دین اللہ جو پہلے خاص خاص لوگوں کے لیے تھا وہ ہر انسان کے لیے عام فرما دیا، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق مسلک، بلا تفریق رنگ و نسل، ہر انسان کے لیے آپ نے عام فرما دیا کہ جو بھی رب کی طالب روح ہے وہ رب کے عشق سے محروم نہ رہے، رب کے قرب اور رب کے وصل سے محروم نہ رہے۔ آپ نے اس کو کتاب کی صورت میں بھی عام فرمایا، اپنے علوم و معارف کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے بھی اس کو عام فرمایا، اور اپنے فیضان نظر سے آپ نے اس کو
بالکل عام بنا دیا۔ آپ کا فیض ایسا ہے کہ جو بھی طالب مولا ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو تو آپ اس کو دیدار الہی میں پہنچا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وصل و وصال میں پہنچا دیتے ہیں، مقامات فنا و بقا و لقاء اس کو طے کرا دیتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اللہ تعالیٰ کے عشق میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو ہم اس پروگرام میں انہی تمام حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد ظہر شاہی کے جو علوم و معارف ہیں، جو آپ کا فیضان روحانی باطنی انسانیت کے لیے عام ہے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کی روشنی میں بات کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کے آئینہ میں گفتگو کرتے ہیں، احادیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، اور پھر مفسرین کرام، محدثین عظام، علماء ربانی، اسلاف امت، اولیاء اللہ، فقراء کاملین نے جو کچھ اس حوالے سے فرمایا ہے، آیات کی تفسیر جو انہوں نے بیان کی ہے، احادیث کی جو شرح بیان کی ہے محدثین نے، ہم ساری چیزیں اس پروگرام میں پیش کرتے ہیں تاکہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد ظہر شاہی کے علوم و معارف، آپ کی تعلیمات اور آپ کا فیضان نظر ہر پہلو سے انسانیت پر آشکار ہو جائے، اور خصوصاً اہل اسلام کے لیے کوئی گوشہ پوشیدہ نہ رہ جائے، تاکہ کل انسانیت بالعموم اور مسلمان اہل اسلام بالخصوص کمال اطمینان قلبی کے ساتھ اور حق الیقین کے ساتھ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد ظہر شاہی کا فیضان نظر حاصل کرتے۔ پھر ایک وقت آیا کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد ظہر شاہی نے جسم سمیت غیبت اختیار فرمائی، آپ نے جسم سمیت روپوشی اختیار فرما لی، یعنی آپ کا جسم مبارک ہی پیکر لطافت ہو گیا، آپ نظروں سے اوجل ہو گئے، موجود ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا، مخلوق آپ کو دیکھنے سے قاصر ہے، لیکن آپ موجود ہیں، آپ سب کے احوال کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ پہلے متعدد بار ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ہم اس طریقے سے گوش ہو جائیں گے، گوشہ نشین ہو جائیں گے، محفلوں میں بھی فرمایا، بڑے بڑے پروگراموں میں بھی فرمایا، اور انفرادی طور پر بھی لوگوں سے گفتگو فرمائی، اور فرمایا پھر وقت مناسب پر ہم دوبارہ ظاہر ہوں گے، اپنے اصلی جسم کے ساتھ سامنے آئیں گے، اپنی اصلی صورت کے ساتھ سامنے آ جائیں گے، اور انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ تو یہ ایک کرشمہ قدرت ہے جو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد ظہر شاہی کے وجود مسعود سے ظاہر ہوا، اور اس کے ساتھ پھر ملا اور جڑا ہوا اس سے بھی بڑا کرشمہ قدرت یہ ہے کہ آپ نے مطلق طور پر انسانیت کو اپنی ذات سے محروم نہ فرمایا، اپنے علوم و معارف سے محروم نہ فرمایا، غیبت ضرور اختیار فرمائی، لیکن انسانیت کو آپ نے محروم نہیں رکھا، اپنے فیض سے محروم نہیں رکھا، اور آپ نے کمال کرم نوازی فرماتے ہوئے اور انسانیت پر احسان عظیم فرماتے ہوئے آپ نے سیدی یونس الگوہر کی ہستی معظم کا انتخاب فرمایا، سیدی یونس الگوہر کے وجود مبارک کو چنا، اور آپ سیدی یونس الگوہر کے قلب مبارک کے اندر تشریف فرما ہوں گے، سیدی یونس الگوہر کے قلب مبارک کے اندر جلوہ گر ہو گئے، اور صورت یونس کا نقاب اوڑا، چادر باطن کی صورت میں، نقاب باطن کی صورت میں آپ نے صورت یونس کے نقاب اوڑھ کر اس میں پوشیدگی اختیار کی، اور پہلے سے بھی زیادہ قوی تر انداز میں، پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ
آپ نے انسانیت کو اپنے علوم و معارف عطا فرمانے شروع کیے، آپ نے اپنا فیضان نظر عطا فرمانا شروع کیا، اپنی تربیت اور تعلیم کو پہلے سے بھی زیادہ عام فرما دیا، اور سیدی یونس الگوہر کے فیضان نظر کا یہ عالم ہوا کہ آج انسانیت بلا تفریق مذہب، بلا تفریق رنگ و نسل، جوک در جوک، فوج در فوج دین اللہ میں داخل ہو رہی ہے، دیدار الہی تک پہنچ رہے ہیں لوگ، وصل و وصال الہی تک پہنچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عشق میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ملاحظہ اور مشاہدہ فرمائیں گے کہ انسانیت فوج در فوج اور جوک در جوک آنے والے وقت میں اللہ کے دین کے اندر داخل ہوگی، وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، اور انسانیت سید یونس الگوہر کا فیضان نظر حاصل کر کے فوج در فوج اور جوک در جوک اللہ کے دین ملت ابراہیم خلیل اللہ میں داخل ہو رہی ہے۔ اس پروگرام میں ہم ان تمام حقائق کو بیان کرتے ہیں اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے آئینہ میں بیان کرتے ہیں، تاکہ ہر چیز بالکل واضح ہو جائے۔ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے سر ورق پر چند عبارات تحریر فرمائی، جو کہ کتاب مقدس دین الہی کا ایک قسم کا نچوڑ ہیں، خلاصہ ہیں، مغز ہیں، اور ہم ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں ہم ان عبارات کا جائزہ لے رہے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں جائزہ لے رہے ہیں، اور بڑی تفصیل سے ان عبارات کے حوالے سے ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، مفسرین و محدثین کے کلام کی روشنی میں، اور علماء ربانی، علماء راسخین کے کلام اور فرمودات کی روشنی میں گفتگو کی ہے، اولیاء اللہ کا کلام پیش کیا، فقراء کاملین کا کلام پیش کیا اس حوالے سے، اور ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ازلی منافقین کے حوالے سے ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے ارشاد فرمایا کہ ازلی منافق اس کو طلب کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی یہ جو کتاب مقدس دین الہی ہے اس کو ازلی منافق ضائع کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ لوگ اس کے جو علوم و معارف ہیں، اس کے اندر جو اسرار الہی بیان ہوئے ہیں ان سے محروم رہیں۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے فیضان نظر سے محروم کرنے کے لیے لوگوں کو، اہل ایمان کو، ازلی منافق اس کتاب کو طلب کرنے کی کوشش کریں گے، اور تاکہ لوگ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے علوم و معارف سے محروم رہیں، آپ کی تعلیم و تربیت سے محروم رہیں، آپ کی قربت سے محروم رہیں، آپ کے فیض سے محروم رہیں، اور انسانیت نجات نہ پا سکے، ہدایت نہ پا سکے، اور گمراہی کی دلدل میں پھنس کر نفرت کا شکار ہو کر جہنم کا ایندھن بنے۔ یہ ازلی منافقین کی انٹینشنز ہیں، یہ ان کی سوچیں ہیں، ان کے ارادے ہیں، جس کے لیے وہ اپنا ہر حربہ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ حق کو دبا دیں، حق کو مٹا دیں، حق کو ختم کر دیں۔ تو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے فرمایا کہ ہمارے سارے پیغام کو، مشن کو ازلی منافق سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے قرآن مجید کی بہت ساری آیات پیش کی ہیں جن کے اندر منافقین کا ذکر ہے، ازلی منافقین کا بیان ہے، اور منافقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے ہر پہلو سے گفتگو فرمائی ہے، ان کے ظاہر و باطن کو بالکل کھول کے رکھا ہوا ہے، تاکہ اہل ایمان ان کے مکر و فریب کو پہچان لیں، ان کے چہروں کو پہچان لیں، ان کی حقیقت کو پہچان لیں، ان کے طریقہ کار کو پہچان لیں،
اور ان سے ان کے یہ جو مکر و فریب ہیں ان سے اہل ایمان خود بھی محفوظ رہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے ایمانوں کو ان سے بچا کے رکھیں، اس لیے کہ یہ منافق دراصل ایمانوں کے لٹیرے ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے ایمانوں کو برباد کر کے ان کو گمراہی اور کفر کی دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور کر رہے ہیں۔ سورہ منافقون کی تلاوت کی میں نے آپ احباب کے سامنے اور اس کی تفصیل پیش کی، پھر سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت کی، ان کی تفصیل پیش کی، سورہ نساء کی آیات کی تلاوت کی اور ان کی تفصیل پیش کی، اور اب ہم سورہ حدید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ حدید کی جو ابتدائی 24 آیات ہیں ہم ان کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کی تفسیر میں آپ احباب کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ ان آیات کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ، میں نے ان کی تفصیل بھی بیان کر دی، ترجمہ بھی بیان کر دیا۔ اب اس سے اگلی جو آیت ہے یہ ابتدائی 15 آیات ہیں، اب آیت نمبر 16 کے حوالے سے ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 16
اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ألم يأن للذين أن تخشع قلوب ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ یہ آیت نمبر 16 ہے سورہ حدید۔ منافقین اور مومنین کے حوالے سے گفتگو گزشتہ آیات میں ہوئی ہے، ان کے نور کے حوالے سے، اور منافقین کے قیامت والے دن نور حاصل کرنے کے لیے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ریکویسٹ کرنے کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ اب مومنوں کے اندر نور ہے جیسا کہ آیات میں فرمایا، اور وہ نور ایسا ہے کہ وہ ان کے جسم کے اندر بھی موجود ہے، لطائف باطنی کے اندر بھی موجود ہے، اور ان کے جسم کو بھی اس نے ڈھانپ لیا ہے، ان کی ارواح بھی منور ہیں، اور ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان بھی نور دوڑ رہا ہے۔ منافقین جب یہ حالت دیکھتے ہیں تو وہ بھی حسرت کرتے ہیں کہ ہم کو بھی یہ دولت ملے۔ وہ ان سے کہتے ہیں مومنوں سے کہ آپ لوگ ہمیں بھی یہ نظر کریں ہماری طرف، تاکہ آپ کی نظروں سے یہ نور ہمارے قلوب کے اندر بھی آ جائے۔ لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو اور وہاں جا کے نور تلاش کرو، اور پھر ان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے مومنین کے درمیان اور منافقین کے درمیان، جس کے باطن کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، اس دیوار کے باطن کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، اور اس کے ظاہری طرف عذاب ہی عذاب ہے۔ تو جب یہ حالات ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ ساری منظر کشی کرنے کے بعد مومنین کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہا ہے کہ یہ نور دراصل بنتا کیسے ہے، نور کیسے حاصل کرنا ہے۔ اب منافقوں نے کون سا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ اس نور سے محروم ہو گئے، اور مومن کس وجہ سے اس نور کے حامل ہوئے، مومنوں کو کون سی دولت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی ابھی تک نہیں آئی؟ الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے قلوب حالت خشیت میں چلے جائیں، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، اور اللہ کے ذکر کے وسیلے سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے قلوب حالت خشیت میں چلے جائیں۔ وما نزل من الحق، اللہ کے ذکر سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حق میں سے جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس کے ذریعے ان کے قلوب حالت خشیت میں چلے جائیں۔ پھر آگے فرمایا ولا یکونوا، اور وہ نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح کالذین اوتوا الکتاب، کہ جن کو کتاب دی گئی، تحریر دی گئی ہر قسم کی، اور خاص تمام کتب دی گئی، تمام تحریریں دی گئیں من قبل، پہلے، فطال علیہم الامد، پھر وقت گزرتا گیا، زمانہ بیت گیا، ان پر مدت طویل ہو گئی، تو اس کتاب کے فیض سے وہ محروم ہو گئے۔ کتاب تو ان کے پاس موجود تھی، لیکن اس کے باطن سے وہ محروم ہو گئے، اس کے نور سے وہ محروم ہو گئے، اس کے اندر جو نور نور ذات الہی کار فرما ہے اس تک ان کی رسائی نہ رہی۔ فقست قلوبہم،
جس کی وجہ سے وہ کتاب بھی پڑھتے رہے اور ان کے دل بھی سخت ہو گئے۔ کتاب پڑھنے کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت نافرمان ہو گئی، اکثریت فاسق ہو گئی۔ کتاب پڑھ کے بھی اس کا رب کا حکم ماننے سے وہ منکر رہی۔ فرمایا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اب اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نور حاصل ہوتا ہے نا، یہ مومنوں کو کس طریقے سے حاصل ہوا کہ ان کے قلوب میں اللہ کے ذکر کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے وسیلے سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے اور اللہ کے ذکر کے واسطے، اللہ کے ذکر کے لیے، اور دوسری چیز جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے حق میں سے نازل کیا ہے اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے ان کے قلوب حالت خشیت میں چلے گئے۔ اب جب وہ حالت خشیت میں چلے گئے تو پھر ان کو نور حاصل ہو گیا، اور ایسا نور حاصل ہوا کہ وہ ان کے آگے پیچھے دوڑ رہا ہے، ان کے ارواح میں بھی دوڑ رہا ہے، ان کے لطائف میں بھی دوڑ رہا ہے، ان کے سینوں کو منور کر رہا ہے، ان کے ظاہر میں بھی اس نور کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں۔ اور منافق چونکہ اللہ کے ذکر سے محروم ہیں، لہذا قرآن مجید میں فرمایا، سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافق جو ذکر کرتے ہیں وہ بڑا تھوڑا ہوتا ہے، وہ ذکر زبان سے کرتے ہیں، ان کے دل اس ذکر سے خالی ہوتے ہیں، لہذا ان کو وہ چیز حاصل نہیں ہوئی اور وہ تاریخ کے تاریخ رہے، ظلمتا رہے، جبکہ مومنوں کے سینے منور اور روشن ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے، وہ قیامت کی گھڑی آنے سے پہلے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کر لو اور تمہارے قلوب اللہ کے ذکر کے ذریعے حالت خشیت اختیار کر لو۔ اب یہ خشیت کی حالت کیا ہے؟ ویسے تو اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں یا اللہ کے ذکر کے لیے ڈر جائیں۔ خشیت کا معنی عموماً یہی کیا جاتا ہے، لیکن سیدی یونس الگوہر نے بہت خوبصورت اس حوالے سے کلام فرمایا ہے کہ مقام خشیت ہے باقاعدہ باطن کے اندر، اور یہ طریقت کے 4 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ طریقت کا پہلا جز ہے ذکوریت، دوسرا جز ہے ترشیت، تیسرا جز ہے خشیت، اور چوتھا جز ہے طریقت کا حریت۔ یعنی اللہ تعالیٰ خشیت کے بارے میں فرما رہا ہے۔ اب ذکوریت کیا ہے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا، یہ ذکوریت۔ طریقت میں آپ کا پہلا قدم آپ نے رکھ لیا ہے جب آپ کا ذکر قلب جاری ہو گیا، آپ کے قلب نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، تو یہ طریقت میں آپ کا پہلا قدم ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر دوسرا جو سٹیپ ہے طریقت کا وہ ہے ترشیت۔ ترشیت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کے قلب نے اللہ اللہ کی، تو مرشد کامل نے اپنی توجہ سے تمہارے قلب کو، وہ جو مدغۃ القلب تھا، جو قلب صنوبری تھا، اس کے اندر جو لطیفہ قلب پوشیدہ تھا اس کو بیدار کر دیا اور قلب سلیم کا جسہ نکال لیا اس نے۔ جب تمہارے قلب کے اندر سے قلب سلیم کا جسہ نکل گیا تو یہ مقام خرشیت ہو گیا۔ اب آپ نے ترقی کر لی ہے طریقت میں، پہلے قدم سے دوسرے قدم کی طرف آپ بڑھ گئے ہیں، آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کے لطائف باطن کے یہ جسے نکل گئے، یعنی آپ کے قلب کے جسے نکل گئے، آپ کے نفس کے جسے نکل گئے اور آپ کی روح کے جسے نکل گئے۔ انسان کے اندر 7 لطائف ہیں، یہ تعلیمات ہیں سرکار امام مہدی سیدنا اعلیٰ حضرت الگوہر شاہی کی، یہ تعلیمات ہیں سید یونس الگوہر کی،
یہ آپ نے کتاب مقدس دین الہی کے اندر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے ساری باتیں تحریر فرمائی ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ ملت ابراہیم کی تعلیم ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ ہر دور میں اولیاء اللہ نے جو ولایت کبریٰ والے اولیاء اللہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی امت کے جو ولایت کبریٰ والے اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے یہ تعلیم اپنے خاص لوگوں کو عطا فرما دیا، لیکن انسانوں کی اکثریت اس سے ناواقف تھی، بے خبر تھی۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے اب اس کو بالکل عام فرما دیا، ہر بات کو کھول دیا، لہذا ہر چیز آپ نے بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو خصوصیت ہے، یہ جو خصوصیت ہے یہ ہے کہ جسے کا نکلنا۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کے وجود کے اندر 7 لطائف ہیں اور 9 جسے ہیں۔ 7 لطائف کون کون سے ہیں؟ قلب ہے، روح ہے، سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، انا ہے اور نفس ہے۔ یعنی آپ کے سینے کے اندر 5 لطائف ہیں، آپ کے سر میں ایک لطیفہ ہے جس کو لطیفہ انا کہتے ہیں، جو کہ دیدار الہی والا لطیفہ ہے، اور آپ کے مقام ناف پر ایک شیطانی لطیفہ ہے، جو شیطان نے اپنے جرثومے کی صورت میں آپ کی ناف کے اندر گھسیڑا ہے، اور جو انسان کو گمراہ کرتا ہے اس کو نفس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خناس ہے، 4 پرندے اور ہیں جو شیطان کی طرف سے ہیں، جو انسان کو گمراہ کرنے پر شیطان کی طرف سے معمول ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کے اندر باقاعدہ 2 لشکر ہیں، کچھ رحمانی لشکر ہیں اور کچھ شیطانی لشکر ہیں، اور انہی کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے جسے جہاد اکبر کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک غزوہ سے جب واپس ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اب اس کے بعد ہم نے کون سا جہاد کرنا ہے؟ ابھی تو ہم جو ہے وہ کفار سے جنگ کر کے آئے ہیں، اب اس کے بعد آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا رجعنا من الجہاد لشکر الی جہاد الاکبر، کہ یہ تم جو جہاد کر کے آئے ہو، کافروں کے ساتھ جنگ کی ہے، ان کو مارا ہے، تمہارے ساتھی شہید ہوئے ہیں، تم زخمی ہوئے ہو، یہ جو میدان کارزار سجا تھا یہ جہاد اصغر ہے، یہ چھوٹا جہاد ہے، اور اب ہم بڑا جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم بڑے جہاد کی طرف رجوع کر رہے ہیں، بڑے جہاد اکبر کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر یہ چھوٹا جہاد ہے کہ جس میں ہم نے کافروں کی گردنیں ماری، ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی شہید ہوئے، ہم زخمی ہوئے، ہم نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کی، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی، اگر یہ چھوٹا جہاد ہے تو اس سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ فرمایا الجہاد بالنفس، اب تم نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اور نفس کا جہاد کیسے ہوتا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو سکھایا، اور یہ اللہ نے اپنے متوسلین، متقدین، مریدین کو سکھایا، اور اب اس کو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے اور سیدی یونس الگوہر نے بالکل عام کر دیا ہے، ہر انسان پر اس کا راز کھول دیا ہے۔ اور سیدی یونس الگوہر تو نفس شکن کی صورت میں تشریف فرما ہے، اور آپ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم اس جہاد میں تمہاری اس وقت تک مدد کریں گے جب تک کہ تمہارے اندر رحمانی قوتیں کامیاب نہ ہو جائیں، بیدار نہ ہو جائیں۔ اور سیدی یونس الگوہر بھی اس دور میں یہی امداد کر رہے ہیں انسانیت کی، تاکہ انسانیت شر کو شکست دے سکے اور انسانیت بیدار ہو سکے۔ آدمیت کے خول کے اندر جو انسان ششک رہا ہے، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برفوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ وہ جو اس خاک کے پردے کے اندر پھنسا ہوا ہے، ششک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، سیدی یونس الگوہر نفس شکن کی صورت میں تشریف فرما ہے، اور آپ اس کو اس وجود انسانی، اس
ڈھانچہ آدم کا جو ڈھانچہ ہے اس میں سے بیدار کر کے اس کو باطل کی قوتوں کو شکست دینے کے لیے تیار کرتے ہیں، نفس کو شکست دینے کے لیے تیار کرتے ہیں، اور لطائف باطن روحانی جو رحمانی مخلوقات انسان کے وجود کے اندر ہیں ان کو طاقتور کر کے واصل باللہ کر رہے ہیں۔ یہ دین الہی میں داخل کرنے کا آپ کا طریقہ ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ اب فرمایا کہ جو مقام قرشیت ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے یہ جسے نکلے۔ اب 7 تو لطائف ہو گئے، قلب، روح، شری، خفی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور 9 جسے ہیں۔ اور وہ جسے کون سے ہیں کہ 3 قلب کے جسے ہیں۔ ویسے تو یہ قلب جو ہے وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس میں کوئی سود بود نہیں ہے، یہ تو جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے، مضغۃ القلب، جس کو عربی میں فؤاد بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کی تو کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ جو مقام ہے نا مضغۃ القلب کا، یہ اس لطیفہ قلب کا مقام ہے جو کہ ایک بیضہ ناسوتی کے اندر بند ہے، جس کے بارے میں سرکار امام مہدی سیدنا علی احمد گوہر نے ہمیشہ گفتگو فرمائی اور بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ وہ بیضہ ناسوتی مرشد کامل کی توجہ سے پھٹتا ہے، ویسے وہ شیطانی جالوں کے اندر جکڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن مرشد کامل کی توجہ سے وہ جالے پھٹتے ہیں، وہ بیضہ ناسوتی برآمد ہوتا ہے۔ اس میں سے پھر وہ جو باطنی روحانی مخلوق لطیفہ قلب ہے وہ برآمد ہوتی ہے اور وہ ذکر کرتی ہے اللہ اللہ کا۔ تو یہ پھر ہو جاتا ہے قلب سلیم، اور پھر جب یہ قلب اللہ اللہ کرنا شروع کرتا ہے تو یہ ذکوریت ہے، یہ طریقت میں پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد پھر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر سے، اس دور میں چونکہ سرکار یہ کام کر رہے ہیں، سید یونس الگوہر یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کا نام لے رہا ہوں، ورنہ گزشتہ ادوار کے اندر اولیاء اللہ نے یہ کام کیا، کاملین فقراء نے یہ کام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے۔ تو آپ قلب کا جسہ نکالتے ہیں، جس کو قلب سلیم کا جسہ، یہ پہلا جسہ نکلتا ہے۔ جب یہ جسہ نکل گیا تو آپ کو مقام قرشیت مل گیا۔ اب قلب کے 3 جسے ہیں، قلب سلیم، قلب منیب اور قلب شہید۔ اسی طریقے سے قلب کے ساتھ ساتھ نفس کے بھی جسے نکلتے ہیں۔ پھر نفس امارہ کا شیطانی جسہ ہوتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس الہامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس کے 4 جسے اور قلب کے 3 جسے، یہ 7 ہو گئے، جبکہ روح کے 2 جسے ہوتے ہیں جو کہ روح نباتی اور روح حیوانی کی صورت میں معاون ہوتے ہیں ان کے۔ یہ تعلیمات ہیں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر سید یونس AlGohar۔ اب جب یہ جسے نکل گئے آپ کے تو آپ مقام قرشیت میں پہنچ گئے۔ اب ان جسوں نے جب طاقت پکڑ لی اور یہ جسے طاقتور اتنے ہو گئے کہ یہ آپ کے جسم سے باہر نکل کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے، عبادات کرنا شروع ہو گئے، رب کے ذکر میں آپ کے ساتھ یہ مشغول ہو گئے۔ ایک انسان کے 16 انسان بن گئے، وہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے انسان، اور باطن میں اس کے کئی وجود ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جب یہ طاقتور وجود ہو گئے اور انہوں نے ذکر و فکر کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو فیض تک پہنچانا شروع کر دیا، جب ان کے اندر یہ طاقت آ گئی تو یہ مقام خشیت ہے، خشیت، یہ مقام خشیت ہے۔ اس کے بعد مقام حریت ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، الم یعن للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے قلوب حالت خشیت میں چلے جائیں، یعنی یہ طریقت کے تیسرے مقام پر پہنچ جائیں۔ بات یہ ہو رہی ہے، ویسے تو لفظی ترجمہ آپ سرسری کرنا چاہیں تو جو کیا جاتا ہے وہ ہے، لیکن جب آپ اس کے باطنی معانی کی طرف جاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مومن تو تم پہلے ہو، لیکن اب تم طریقت میں ترقی کرتے جاؤ
اور تمہارے اوپر پھر وہ وقت آنا چاہیے کہ تمہارے قلوب کے جسے نکلیں، تمہارے باطنی یہ مخلوقات برآمد ہوں اور یہ تمہارے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ جب یہ مقام تم کو حاصل ہوگا، صرف یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر وما نزل من الحق، اللہ تعالیٰ نے حق میں سے بھی بہت ساری چیزیں نازل کی ہیں۔ ایک تو کلام الہی ہے، وہ بھی حق ہے، لیکن حق صرف کلام الہی نہیں ہے، اور بھی بہت ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، علوم و معارف ہیں، الہام و القاء کی صورت میں جو اولیاء اللہ اور مومنین کے قلوب پر نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جو کچھ بھی انفس و آفاق کے اندر، ظاہر و باطن کے اندر رب کی طرف سے الہام و القاء کی صورت میں کسی پر بھی اس کا نزول ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے۔ اور اب مثال کے طور پر چاند میں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہ کی تصویر مبارکہ نمایاں ہوگی، تو یہ بھی نزول من الحق ہے۔ حجر اسود کے اندر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہ کی تصویر نمایاں ہوگی، یہ بھی نزول من الحق ہے۔ یہ آفاق کی وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آفاق کے اندر نازل کی ہیں۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق الم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ یہ قرآن مجید میں اس کو حق کی نشانیاں قرار دیا گیا ان تمام چیزوں، انفس و آفاق کے اندر، تمہارے اپنے وجود کے اندر یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، آفاق کے اندر ظاہر ہو جائیں گی۔ تو یہ جو کچھ نزول ہوا ظاہر و باطن میں، کیا مومنین پر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے لیے ان کے قلوب حالت خشیت میں چلے جائیں؟ پھر آگے فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن کو تم سے پہلے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو تحریر دی گئی، کتاب دی گئی، ہر قسم کی کتاب دی گئی، ظاہر باطنی کتاب دی گئی، تحریر دی گئی من قبل پہلے، فطال علیہم الامد، شروع میں تو اس کتاب سے انہوں نے مکمل فیض حاصل کیا، مکمل حل حاصل کیا، کیونکہ ان کی رسائی اس کے باطن تک بھی ہوئی، اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ، اور انہوں نے کتاب کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے اسرار، رموز، اللہ تعالیٰ نے جو فیضان رکھا تھا اور جو تربیت اور تعلیم کا ایک منبع اس کتاب کو بنایا تھا، کیونکہ وہ نئے نئے اس کتاب سے ملے تھے، جڑے تھے، صاحب کتاب کی صحبت کی وجہ سے ان کو وہ دولت بڑی فراوانی کے ساتھ عطا ہوتی رہی، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا اسد قلوبہم، ان پر وقت گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، وہ اس باطنی دولت سے محروم ہوتے گئے، اس نور سے محروم ہوتے گئے، اس روحانی پاور سے محروم ہوتے گئے جو اس کتاب کے اندر تھی۔ پھر ان کے دل سخت ہو گئے، فکثیر منہم فاسقون، تو اکثر لوگوں کے پاس کتاب موجود تھی لیکن وہ حالت فسق میں تھے، اس کتاب کو پڑھ کے بھی اس کو سمجھ نہیں رہے تھے، اس کے باطن تک ان کی رسائی نہیں تھی، اور وہ نافرمانیوں پر نافرمانیاں کیے جا رہے تھے۔ تو اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل مزید اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی ذات کی طلب عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سید یونس الگوہر کی ذات کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا دائمی وفادار کا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
گوہر صاحب مرحبا. آج کی بزم ہندی میں ہمارے ساتھ غفور الوی صاحب اور میاں ظفر صاحب اور میں نعیم شاہ حاضر ہیں، اور آپ کے آنے کا یہاں بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور حسب معمول ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے. اس موضوع پہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں. یعنی سیدی کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے. فرمایا کہ یوم ازل میں کچھ فیصلے ہوئے تھے، یعنی روحوں کے تقدیریں طے ہوئی تھیں. یعنی جس طرح کہ سرکار کی کتاب دین الہی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے دنیا پسند کی، کچھ لوگوں نے جنت کو پسند کیا. تو فرمایا کہ وہ جو یعنی یوم ازل میں فیصلے ہوئے تھے، آپ کی تقدیر میں لکھا گیا تھا، دنیا میں آ کے انسان کو اس کو عملی طور پہ حاصل کرنا ہے. یہاں آپ اس کو جد و جہد کر کے حاصل کریں گے تو پھر جب واپس پلٹ کے جائیں گے تو وہ ملے گی. اگر آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور آپ نے جد و جہد نہیں کی اور تو یعنی وہ لکھا ہی یعنی رہ جائے گا، اس کا اتنا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ یہ یعنی بنیادی مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ جو آپ کی تقدیر میں لکھا گیا ہے اس کو آپ اس دنیا میں اچیو کر لیں. اور یہ جو مذاہب ہیں، فرمایا کہ یہ جہاز کی مانند ہے، یہ آپ کو منزل پہ لے جاتے ہیں، تو آپ کی جو منزل ہے وہاں لے جائیں گے. فرمایا کہ عام آدمی جو ہے یعنی دنیا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اگر اس کو کہیں اگر جانا ہو تو وہ اس بات کی کیئر نہیں کرتا کہ کون سی ایئر لائن ہے. جو بھی ایئر لائن اس کو سہولت سے مل جائے، جو اس کے یعنی کہنا چاہیے کہ جیسے پاکستان میں تو اس طرح نہیں ہوتا، لیکن یہاں یورپ میں تو ایک ایک شہر میں کئی جو ہے وہ ایئرپورٹس ہوتے ہیں. تو آدمی پریفر کرتا ہے کہ اس ایئرپورٹ سے فلائی کرے جو گھر سے میرے قریب ہو، تو مجھے زیادہ ٹریول نہیں کرنا پڑے گا، واپسی میں بھی یعنی ایزی رہے گا. اور اسی طرح یہ دیکھتا ہے کہ کون سی اس میں جو ہے آسانی کے ساتھ ٹکٹ مل رہی ہے اویلیبلٹی. تو اس میں ہم کیئر نہیں کرتے. لیکن فرمایا کہ یہ دین کے معاملے میں جو ہے نا انسان کی سوچ بالکل ہی بدل جاتی ہے. یہ مذاہب فرمایا کہ یہ جہازوں کی مانند ہیں جو کہ آپ کو منزل کی طرف لے جاتے ہیں. اچھا، یہ بھی سب مانتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب آئے اسی اللہ کی طرف سے آئے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں. اس کے باوجود دوسرے یعنی مذہب سے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ دوسری ایئر لائن سے یا دوسرے جہاز سے آپ شدید نفرت کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی آئیے اس جہاز میں آپ کو ڈیسٹینیشن پہ پہنچا دیں تو کبھی بھی نہیں بیٹھتے، حالانکہ پتہ ہے کہ یہ ہے اسی کا یعنی بھیجا ہوا مذہب ہے. تو یعنی دنیا میں ہم اس طرح کا بیہیو کرتے نہیں ہیں، لیکن مذہب کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ ہمارا جو بیہیو ہے کس طرح ہے. اب وہ دوسری بات کی کوئی سمجھاتا نہیں ہے تو شاید ہمیں اس طرح غور نہیں کرتے، لیکن جب آدمی اس کو ریلیٹ کرے اور دیکھے کہ ہاں واقعی میں دنیا میں تو ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن مذہب کے معاملے میں ہم کیوں اتنا یعنی اپنے ذہن کو وہ کر لیتے ہیں. یعنی بھائی ہم نے جو ہے وہ دوسرے مذہب کی تو بات ہی نہیں سننی ہے. یعنی کوئی اگر اچھی بات بھی سنائے کسی مذہب کو، باوجود اس کے کہ یعنی وہ یعنی اپنے نبی کی اگر بات سنا رہا ہے تو وہ نبی بھی ظاہر ہے من جانب اللہ ہے، یعنی بھیجا گیا ہے، تو اس کی بات بھی سن سکتے ہیں. وہ الہامی کلام اگر آپ کو کوئی سناتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آیا ہوا کلام ہے. لیکن جو ہے نا ہم یعنی شدت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو یعنی ڈینائی کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح فرمایا کہ اس دور میں قرآن جو ہے وہ یعنی 72 رائےوں میں یعنی تقسیم ہو چکا ہے. یعنی جس طرح کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ 72 فرقے ہیں، ہر فرقے نے قرآن کے اپنے الگ الگ ترجمے کیے ہوئے ہیں. یعنی قرآن یعنی ہم کہتے تو ہیں، مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم واحد امت ہیں جن کے پاس جو ہے وہ اپنے الہامی کلام کا اوریجنل نسخہ موجود ہے، جوں کا توں، یعنی اوریجنل اسکرپٹ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن سیدی فرماتے ہیں کہ اس اوریجنل اسکرپٹ ہونے کا آپ کو فائدہ کیا ہے؟ یعنی اوریجنل اسکرپٹ یہودیوں کے پاس نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس نہیں ہے، وہ فرقوں میں مبتلا ہو گئے، تقسیم ہو گئے، آپ بھی فرقوں میں مبتلا ہو گئے اور تقسیم ہو گئے، تو فرق کیا ہوا؟ اسی طرح فرمایا کہ اوریجنل آپ کے پاس اسکرپٹ موجود بھی ہے، تو جب آپ اس کو، کیونکہ آپ کی زبان تو عربی نہیں ہے، جب آپ اس کو پڑھنے بیٹھیں گے تو لا محالہ کسی یعنی ترجمے کا سہارا لیں گے. اب ترجمے کا سہارا لیں گے تو وہ ترجمہ جو ہے وہ ظاہر کسی جس بھی عالم کا آپ اٹھائیں گے یا تو وہ شیعہ ہوگا، تو اس میں وہ اس نے قرآن کا جو ترجمہ کیا ہوگا وہ شیعہ کے عقائد کے پیرائے میں کیا ہوگا. بے شک. اسی طرح اگر کسی دیوبندی کا اگر آپ نے ترجمہ اٹھا کے پڑھا
تو اس نے ساری جو ہے باتوں کا ترجمہ اپنے عقائد کی مطابقت میں کیا ہوگا. یعنی قرآن کو بھی انہوں نے اسٹیئرنگ کی طرح یعنی گھما کے اپنے فرقے کی طرف کر لیا ہے. تو اب یہ یعنی قرآن بھی فرمایا کہ 72 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، 72 رائے اس کے متعلق قائم ہو چکی ہیں. اور یہ یعنی ایک جس طرح یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی یہ فروعی اختلاف ہے، یہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ زبان سے کہتے ہیں، لیکن ادروائز کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں. فروعی اختلاف میں آپ دوسرے کو کافر کیسے قرار دیں گے؟ تھوڑا بہت اگر عقیدے میں فرق ہو تو آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہاں یہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں، چلو اتنا سا فرق ہے. لیکن یہاں تو شدت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں. اور فرمایا کہ ایک دور تھا کہ صرف اس حد تک تھا کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے تھے، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانے سے اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے یعنی منع کرتے تھے. لیکن اب یہ دور آ گیا ہے کہ ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں ہے. بالکل. یعنی مارنے کے در پہ ہیں، وہ جا کے اس کے مسجد میں بم پھوڑ رہا ہے، وہ جا کے ادھر امام بارگاہ میں بم پھوڑ رہا ہے. یعنی اب وجود بھی برداشت نہیں ہے. اور یعنی حضور پاک نے جس طرح فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یعنی 72 جو ہے وہ جہنمی ہوں گے اور ایک ناجی ہوگا، یعنی ان میں سے ایک ایسا ہوگا جو نجات پا سکے گا، حق پر ہوگا. یہ پھر بھی نہیں فرمایا وہ نجات پا سکے گا. تو اب وہ نجات کون پائے گا؟ یعنی ہر فرقہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ میں ہی ہوں. تو اچھا ایک چیز اور بھی ہوئی ہے، یعنی پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 72 جو فرقے تھے تو یعنی جو ہم نے آج سے یعنی 30-40 سال پہلے کی اگر بات کی جائے تو اس وقت اگر کوئی کسی فرقے سے تعلق رکھتا بھی تھا، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی کہتا تھا کہ میں بریلوی ہوں، تو بریلوی وہی بات کرتا تھا جو بریلوی عقیدے میں لکھی ہوئی ہے. یعنی جو بریلوی کے عقائد ہیں اسی کو وہ ڈیمانسٹریٹ کرتا تھا کہ ہاں بھائی میرا یہ عقیدہ ہے. شیعہ ہے تو وہ شیعہ کے عقائد اپنے جو بھی ان کے فرقے کے عقائد ہیں وہ یعنی ظاہر کرتا. لیکن آج یہ دور آ گیا ہے کہ ہر بندہ ایک الگ فرقہ ہے. یعنی اگر وہ یعنی مثال کے طور پہ بریلوی ہے بھی تو اس سے آپ پوچھیں گے تو کچھ چیزیں تو بریلویوں کی بتائے گا، کچھ چیزیں جس پہ وہ مطمئن اگر کسی اور فرقے کی باتوں سے ہو گیا تو اس کو کہہ کر نہیں یہ بھی صحیح ہے. یعنی حالانکہ فرقے کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ اس فرقے میں ہیں تو اس فرقے کے سارے جو ٹینٹس ہیں آپ کو فالو کرنے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھے جو ہے وہ عقائد اس کے لے لیں، آدھے اس کے لے لیں، کچھ ادھر سے لے لیں. لیکن آج ایسا ہی ہو رہا ہے، ہر انسان انفرادی طور پہ ایک فرقہ ہے. آپ دیکھ لیں 2 انسانوں کے چاہے وہ بظاہر ایک ہی فرقے کے ہوں، عقائد 100% کبھی بھی نہیں ملتے. یعنی کوئی کہے گا کہ جی یہ میرے حساب سے صحیح ہے، یعنی وہ جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی مذہب ہے. یعنی مذہب کو انہوں نے عقل کے حساب سے لے لیا ہے، جو میری عقل میں آ رہا ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، جس سے میں متاثر ہو رہا ہوں، وہ جو ہے وہ یعنی حقیقت ہے. تو یعنی اس وقت 72 فرقے تو کہنا یعنی ایک لفظی وہ بات ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو لاکھوں فرقے ہو چکے ہیں، ہر بندہ ایک الگ فرقہ ہے. فرمایا کہ یہ یعنی دنیا تو اس حساب سے کہتی ہے کہ 72 فرقے ہیں، اتنے فرقے ہیں، لیکن سرکار نے بڑے خوبصورت سے جو ہے نا ان سارے فرقوں کو فرمایا 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. یعنی اس میں فرقے بھی شامل ہیں، مذاہب بھی شامل ہیں، یعنی تمام ادیان، تمام مذاہب کے جو فرقے ہیں ان کو ملا کے سرکار نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. فرمایا کہ ایک وہ فرقہ ہے یا ایک وہ گروہ ہے، یعنی کسی بھی مذہب سے ہو اس کا تعلق. ایک گروہ وہ ہے، اس میں وہ افراد شامل ہیں جن کا ظاہر بھی خراب ہے اور جن کا باطن بھی خراب ہے. یعنی نہ ظاہر میں کوئی نماز روزہ عبادت ہے اور نہ باطن میں کوئی اللہ ذکر اللہ. فرمایا کہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں. پھر دوسرا گروہ وہ ہے جس کا باطن تو درست ہے لیکن جو ہے وہ ظاہر صحیح نہیں ہے. یعنی اس کی مثال دی مجذوب جس طرح ہوتے ہیں. اب وہ جو ہے وہ یعنی اگر دیکھا جائے تو کوئی شریعت پہ عمل پیرا نہیں ہے، گندگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو زبان سے نکل جائے اللہ پورا کرتا ہے. تو یعنی ان کا ظاہر خراب ہے، ظاہر شریعت پہ عمل پیرا نہیں ہے، یعنی گندگی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یعنی اور بھی بہت ساری چیزیں بظاہر دیکھا جائے تو شریعت کے خلاف ہے، لیکن اندر ان کا منور ہے، اللہ سے وابستہ ہے. فرمایا کہ یعنی اندر یہ رب سے وابستہ تو ہیں لیکن صراط مستقیم یہ بھی نہیں ہے. ان سے بھی تلقین نہیں لے سکتے آپ. یعنی وہ جو بندہ ہے وہ مجذوب، وہ اپنے لیے ہے، وہ یعنی اس سے آپ تلقین نہیں لے سکتے، وہ کسی کو
صراط مستقیم دے نہیں سکتا، وہ کسی کو ہدایت دے نہیں سکتا. وہ ہاں یہ مجذوبوں سے آپ کو صرف دنیاوی فیض ہو سکتا ہے. ہاں جی مجھے بخار ہے، یا میرا جو نوکری نہیں مل رہی، یا مجھے کوئی اور مسئلے مسائل جو دنیا کے مسئلے مسائل ہیں، اس میں یہ دعا آپ کے لیے کر سکتے ہیں اور وہ فیض آپ کو مل سکتا ہے. لیکن مذہبی فیض، روحانی فیض، روحانی تلقین ان سے نہیں لی جا سکتی. لہٰذا صراط مستقیم یہ بھی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ تیسرے گروہ میں آپ ان لوگوں کو لے لو جن کا جو ہے وہ ظاہر تو درست ہے، آراستہ ہے، علم ہے ان کے پاس، یعنی مذہب کی باتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تہجد ہے، تسبیحات میں، لیکن اندر جھانک کے دیکھا جائے تو بالکل ظلمت سے بھرے ہوئے سیاہ لوگ ہیں، یعنی رب سے کوسوں میل دور ہے. تو یہ ان میں کون ہے؟ فرمایا کہ ان میں اس دور کی جو اکثریت کے علماء ہیں، آپ ان کو دیکھیں، نماز پہ جو ہے وہ یعنی زبان پہ جو ہے وہ مذہب کا نام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب ہے. ان کی کرتوت اگر آپ دیکھیں بیہائنڈ دا سین کیا کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانیت سے بھی گرے ہوئے حرکتیں، یعنی حرکتوں میں یہ ملوث ہے، یعنی اندر ان کے مطلب ظلمت ہے نا. تو یہ صراط مستقیم فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ چوتھا گروہ وہ ہے جس کا ظاہر بھی درست ہے اور باطن بھی درست، یعنی ظاہر میں بھی تھوڑا بہت نماز روزہ عبادت کر رہا ہے اور باطن میں بھی اس کے اللہ اللہ ہو رہی ہے. صراط مستقیم یہ ہے. تو یعنی سرکار نے بڑے خوبصورتی سے تمام اتنے سارے فرقے جو ہیں یا اتنے سارے ان سب کو 4 گروہوں میں تقسیم کر دیا، جس سے کہ یعنی آپ آرام سے اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں کہ آپ کس گروہ میں ہیں، کیا آپ صراط مستقیم پہ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ لازمی آپ ان چاروں میں سے کسی ایک کا حصہ ہوں گے. تو یہ یعنی سرکار کی جو تعلیم ہے، آپ دیکھیں کتنے یعنی خوبصورتی سے اتنے بڑے یعنی مسئلے کو اتنے چھوٹے سے اس میں یعنی سمیٹ دیا، 4 حصوں میں یعنی تقسیم کر دیا. نہیں بھائی، یا اپنا بالکل یہ ہے، بہت اچھی آپ نے بتائی کہ ایک تو جو یوم ازل میں جن لوگوں نے مطلب رب کے سامنے اقرار کیا تھا، اور کچھ نے جنت، پہلے والے وہ تھے جن کو وہ دکھائی گئی تھی دنیا، تو ان لوگوں نے پہلے دنیا طلب کر لی، ان کی قسمت میں دنیا لکھ دی گئی. اور وہ جب دنیا میں آئے تو چاروں طرف دنیاوی چیزیں ہی تھیں، ان کو اس کے لیے کچھ جد و جہد کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی، لیکن پھر بھی کرنا تو پڑتی ہے دنیاوی حاصل کرنے کے، لیکن وہ دنیاوی چیزوں کی طرف ہی لپکتے ہیں اور وہی اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں. دوسرے جو مطلب گروپ تھا، ان کو جنت کے لذات دکھائے گئے، انہوں نے جنت جو ہے وہ حاصل، تو ان کے قسمت میں وہ جنت لکھ دی گئی، لیکن یہاں آ کے اس کے لیے بھی ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، یعنی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ جنت اس دنیا میں آ گئے اور جنت لکھ دی گئی تو ان کو آخرت میں جنت مل جائے گی. اس کے لیے جو قواعد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جو کسی مذہب نے رکھے ہیں قواعد، کہ جنت کے لیے حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے، لیکن وہ لکھی گئی ہے تو ان کو وہ مل جائے گی. اور تیسرا طبقہ جو تھا وہ معلق رہا، وہ کبھی ادھر دیکھتا تھا کبھی ادھر دیکھتا تھا. اب وہ لوگ جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ جن لوگوں کے، جس سوسائٹی کے، جس گروپ کے یعنی ماتحت ہوتے ہیں، یا ان کے اس گروپ یا اس انوائرمنٹ میں پل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ویسے ہی عمل کرتے ہیں. ان کو اگر پھر اس کے بعد وہی اگر گروپ، اگر وہ شیطانی یعنی لوگوں کا گروپ ہے اور شیطان کے ہاتھ چڑھ گئے تو وہ شیطان بن جاتے ہیں. اور کسی رحمانی لوگ، کسی اللہ والے کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ اگر ان کا ٹکراؤ ہو گیا تو پھر وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ اللہ والوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو لیکن یہ جو لوگ جو ہیں، ان کو ضروری ہے کہ وہ یعنی چینج بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہونے کے باوجود، چونکہ وہ تقدیر معلق ہے، تو وہ جس کی زیادہ پاور ہوئی ہے، جس نے جس کو جہاں تک پہنچایا. اس کے بعد اب یہ فرقے جو ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے کے باوجود، ایک ہی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ایک قرآن کے بارے میں ہے کہ تم، یعنی قرآن میں فرمایا کہ تم جو ہے اللہ کی یعنی حبل اللہ کو جو ہے مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو اور حاصل کرو کہ وہ، اور تفرقوں میں مت بٹو. تو جب یہ بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے انتظام بھی فرمایا ہوگا نا یقیناً، لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ حبل اللہ ہے کیا، یہ ہمارا کام ہے، اور ہم حبل اللہ کو کیسے حاصل کریں.
تو حبل اللہ کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار فرمایا ہے، بتایا ہے کہ غمت عینک علی، کہ اے علی اپنی آنکھیں بند کرو، وہ اسما فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے فرمایا کہ اپنے قلب میں کلمے کی آواز سنو. اپنی پھر سرکار نے فرمایا کہ اپنے قلب میں کی دھڑکنوں میں اللہ کو بساؤ، اللہ کے نام کو بساؤ. اور پھر وہ جب کیا ہوتا ہے، جب دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام جاتا ہے، آپ کے پہلے آپ کے قلب کی صفائی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نام میں نور ہے، اور وہ نور جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جہاں جائے گا وہ نور یعنی ظاہر کرے گا، تو وہ آپ کی قلب کی صفائی کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ جب نور بننا شروع ہوتا ہے اور آپ کا جسم میں کے مختلف حصوں میں جاتا ہے، آپ کے یعنی خون میں شامل ہو کے بھی جاتا ہے، تو آپ کے خون میں جو بیماریاں ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں، رکاوٹیں، ان کو دور کرتا ہوا وہ آپ کے خون میں چلا جاتا ہے. وہیں آپ کے سارے لطائف ہیں خون میں جو تیر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو قطرہ قطرہ نور بنتا ہے تو وہ اس طرح سے ایک رسی کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نور کی ایک حبل جو ہے وہ آتی ہے. یعنی جب آدم علیہ السلام تشریف لائے اس دنیا میں تو اس وقت ظاہری طور پہ ان کے قلب سے اللہ تعالیٰ کی وہ ڈور اور وہ لڑی ہوئی تھی، وہ جڑی ہوئی تھی. تو اب یہ قطرہ قطرہ جاتا ہے تو وہ جس طرح کا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، یہ بھی اس کا ایک حصہ، یعنی تفصیل تو اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نور آ رہا ہے اور آپ کا جو ذکر کر رہا ہے اللہ تو وہ جب دونوں مڑ جائیں گے تو آپ کا قلب جو ہے وہاں سے اس نور سے بھی وہ حبل اللہ ہے. اب جب کہ سب کے قلب میں وہ ایک ہی نام کا ذکر ہوگا اور حبل سے وہ جڑ جائیں گے تو تفرقے کیسے ہوں گے؟ یعنی وہ تو ان کو جو ہدایت مل رہی ہے اس سے مل رہی ہے نا. تو جو ان لوگوں نے جن کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتی من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، بتایا کہ جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے ان کی اطاعت مت کرو. یعنی وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو ہم نے اس قابل نہیں سمجھا ہے کہ ان میں اللہ کا جو ہے وہ ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ ان کے قلب میں داخل نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو غافل کر رکھا ہے. جو لوگ اس ذکر سے غافل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اس کرم سے غافل ہیں، تو ان کی اطاعت مت کرو، وہ اطاعت کرنے کے قابل نہیں. اور پھر کیا ہوا کہ جن لوگوں نے ان مولویوں کی ان کی اطاعت کی جو مدرسوں سے پڑھ کے نکلے تھے، وہ کوئی دیوبندی مدرسے سے پڑھ کے نکلا تھا، کوئی وہابی مدرسے سے پڑھ کے نکلا تھا، کوئی یعنی شیعہ مدرسے سے پڑھ کے نکلا، کوئی سنی مدرسے سے اور جو ان سے پڑھ کے نکلے ہیں ان کے جو عقائد تھے اس عقائد کے مطابق انہوں نے قرآن کو سمجھا، قرآن کا ترجمہ کیا، اور اس کے بعد جن لوگوں نے ان قرآنوں کو پڑھا یا ان تفاسیر کو پڑھا تو کیا ہوا، قرآن میں یوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو محفوظ کر دیا، لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ کہاں پر محفوظ کر دیا. وہ سمجھتے تھے کہ قاری اور حافظ جو ہیں حافظ بن گئے تو قرآن جو ہے محفوظ ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ ان لوگوں نے جو کچھ سمجھا، جس طریقے سے سمجھا، ان کے نظریات جو ہے قرآن میں یعنی داخل ہو گئے، قرآن کی سمجھ میں داخل ہو گئے. لوگوں نے سمجھا یہی قرآن ہے، حالانکہ وہ ان کی سمجھ اس میں شامل تھی، اور انہوں نے اپنے سمجھ ڈال بھی دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہوگا. ایسی تفاسیر موجود ہیں کہ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی جو انسانیت کے لیے کوئی کتاب، کوئی ہدایت کے لیے کوئی چیز بھیجی گئی ہے، اس میں آپ اپنی سمجھ ڈال رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقصد ہو سکتا ہے. ہوا کیا کہ آپ نے اس قرآن کو سمجھا ہی نہیں، کیونکہ وہ قرآن جہاں محفوظ تھا اس خزانے تک آپ نہیں پہنچے. کہ حضور پاک نے کہا کہ میرے علماء وہ ہیں، وہ اس کو میں عالم سمجھتا ہوں. یہ اس کا کرائیٹیرین ہے، یہ ہے کہ جو عالم ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کا تعلق میرے سینے سے جڑ گیا. جب اس کا تعلق کسی عالم کا ان کے سینے سے جڑ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اس کو جو ہے ان کے سینے سے ان کو ہدایت مل رہی ہیں. اور قرآن کا جہاں پر آدمی کو یعنی وہ سوچ نہیں جاتی، یہ کیونکہ الہامی کلام ہے، الہامی کلام جو ہے انسانوں کی سمجھ میں کس طرح سے آئے گا؟ کیا زبان سے آ سکتا ہے؟ زبان کے سمجھنے سے اگر آتا تو عربی جو تھے جن کی زبان تھی وہاں پر
اہل علم بیٹھے ہوتے تھے حضور کی بارگاہ میں، اس وقت کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اس کو فرمائیں کہ اس کا کیا مقصد ہے. اگر وہ بنیادی طور پر اگر زبان کی حیثیت سے ہوتا تو وہ اس وقت بھی ان کو سمجھ آ جاتا. ان لوگوں کو سمجھ نہیں آیا جن کی جو اہل زبان تھے، یعنی عربی ان کی زبان تھی. فی زمانہ یا اس زمانے میں یا 10 سال 20 سال یا یوں سمجھے 1000 سال بھی کہہ لیں، پہلے بھی عربی کس کی سمجھ میں آئے گی؟ کیونکہ عربی پوری دنیا میں تو بولی اور سمجھی اور لکھی پڑھی نہیں جاتی. تو ان جن لوگوں نے ترجمہ پڑھے اس زبان کو سمجھ کے قرآن کو سمجھا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی رسائی، آپ کے قلب کی رسائی، آپ کے علم کی رسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب تک ہونی چاہیے، اور اس کا منبع، اس کا محور، اس کی اس خزانے سے آپ حاصل کریں اس کے مطالب جو ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں محفوظ ہے، نہ کہ ان حافظوں کے دماغوں میں محفوظ ہے. وہ قرآن نہیں، جو ان کی سینہ مبارک میں جو ہے محفوظ ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں تک رسائی حاصل کریں، اور رسائی حاصل کرنے کا طریقہ کار حضور پاک نے خود سمجھایا ہے کہ اپنے قلب میں اللہ تعالیٰ کا وہ جو ہے، جس طرح مولا علی کو کہا کہ اپنے آنکھیں بند کرو اور اپنے قلب میں اللہ کا لا الہ الا اللہ کی آواز سنو. تو وہ طریقہ کار ہے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ بھٹکتے رہیں گے. یا آج 72 73 اور اس سے بھی زیادہ فرقے جو ہیں وہ بن جائیں گے. اب رہا یہ کہ یہ مذاہب یعنی جو فرقے تو چلو بن گئے. ایک زمانہ تھا کہ پہلے فرقے ہوتے تھے، لیکن فرقوں میں یہی ہوتا تھا کہ یہ شیعہ فرقہ ہے، سنی فرقہ ہے، دیوبندی ہے. اس وقت جو ہے وہ صرف فرقہ نہیں رہا، اس وقت نفرتوں کے ایک اڈے بن گئے، نفرتوں کی جماعت بن گئی ہیں. وہ فرقے جو ہیں ایک دوسرے سے نہ صرف یہ کہ اپنا فرقہ ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں. اور نفرت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شیعہ کی مسجد ہے تو دیوبندی آتا ہے، اس میں بم جو ہے وہ بلاسٹ کرتا ہے اور ان کو تباہ کر دیتا ہے. اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ یہ مسجد جو ہے اگرچہ ایک شیعہ یعنی عقیدت مندوں کی یا عقائد کے لوگوں کے لیے ہے، بیسکلی عبادت تو اللہ ہی کی کرتے ہیں نا. اللہ تو ہم سب کا ایک ہے نا. اس اللہ کے گھر کو ہم کیسے مسمار کر سکتے ہیں، اس میں کیسے ہم بم گرا سکتے ہیں؟ تو اس وقت جو ہے فی زمانہ جو ہے جو لوگوں میں نفرتیں جو پیدا ہو گئی ہیں، یہ انتہائی فکر کی بھی بات ہے. اور یہ بات یہ کہ ان فرقوں میں انسانیت بالکل ختم ہو گئی ہے. جبکہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب آئے ہیں، مذاہب نہ صرف یہ کہ ان کو جو عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا یا جنت یا تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس کے بجائے اور ان میں کسی بھی مذہب یا کوئی بھی مذہب جو ہے وہ نفرت نہیں سکھاتا. کوئی مذہب جو ہے نفرت نہیں سکھاتا. لیکن یہ جو فرقے بن گئے ہیں، یہ فرقے جو ہیں یہ نفرت سکھا رہے ہیں. ابھی جا کے دیکھ لیں دیوبندیوں کے جو مدرسے ہیں، ان میں انہوں نے فیکٹریاں بنائی ہیں. ان کو میں فیکٹری کہتا ہوں. وہ اس میں جو ہے یہ جو دہشت گردوں کی فیکٹری ہے جو دنیا سے نفرت کر رہے ہیں. اور نفرت کے تحت کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان میں کتنے معصوم بچے ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے لوگ ہیں. وہ جاتے ہیں، ایک آدمی اس حوالے سے اس نے بم اپنے باندھا کہ میں جاؤں گا سیدھا، میں 70 حوریں جو مجھے ملیں گی میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، بجائے اس کے کہ میں عبادات کروں 50 سال تک. اور اس کے بعد اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں مرنا تو مجھے ہے، ابھی میں مر جاؤں اور مرنے کے بعد میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا. یہ ایسا ان کو ذہن بنا دیا ہے ان کو. تو اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں جا کے بم دھماکہ کر رہے ہیں. وہ بڑے بڑے بازاروں میں، بڑے بڑے مالوں میں، جہازوں میں اور اس میں کر دیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ختم کرتے. یہ نفرتیں جو ہیں، یہ مذہب جو ہیں، اس طرح سے روحانیت جو ہے نا وہ انسانوں کو ایک جگہ کرنے کے لیے ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ اللہ ہمارا ایک ہے، ہماری روح جو ہے ایک ہی دن ایک ہی وقت پیدا ہوئی ہے. تو کیوں نہ ہم انسانوں میں پیار محبت پیدا کریں، آپس میں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سب آدم کی اولاد کی طرف سے ہیں، اور ہم سب کا اللہ تو ایک ہے، ہم سب کا خدا تو ایک ہے، ہم سب کا بنانے والا تو ایک ہے. تو اب جب ہمارے بنانے والا ایک ہے تو ہم ان سے نفرتیں کیوں کریں؟ ہمیں جانا بھی وہیں اسی کے پاس ہے، آخر کو ہمیں وہیں جانا ہے. راستے ہم کوئی بھی اختیار کر رہے ہوں، لیکن ہم ان سے جو ہے نفرتیں کیوں کریں؟ جو سرکار نے بتایا تھا، میں مزید تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ میاں صاحب جو ہے اس پر شاید کچھ بات چیت کر لیں. لیکن ظاہری طور پہ یہ ہم جو ہے چاہیے کہ ہم اس میں
اپنی انسانیت کو سامنے رکھیں، پیار محبت لوگوں سے پیدا کریں اور سرکار کے اس مشن میں شامل ہو کر انسانیت کو انسانیت کا یعنی محبت کا پیغام پہنچائیں، تاکہ یہ انسانیت جو ہے آگے فروغ ہو اور نفرتیں ختم ہوں. یہ بہت ضروری ہے. میاں صاحب آپ جو کچھ فرمانا چاہیں. جی بالکل. السلام علیکم ناظرین، غورشی مرحبا. سرکار غورشی فرماتے ہیں اپنی کتاب دین الہی دین تصنیف مقدس میں کہ تمام مذاہب کا نچوڑ جو ہے وہ رب کی محبت ہے. تو یہ اس وقت جو فرقہ واریت ہے، ہر مذہب میں فرقے ہیں، اسپیشلی یعنی ہم اسلام کی بات کریں گے، زیادہ تر 72 سے زیادہ فرقے، بے شمار فرقے، جیسے کہ غفور بھائی نے بتایا کہ صوفی شیخ غفور علوی صاحب، انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہر آدمی ہی اس وقت، ہر فرد یعنی بذات خود یعنی ایک فرقہ بن چکا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے ہی خیالات کو جو ہے وہ دوسرے کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ خود یعنی بذات خود ایک فرقہ ہے. تو جیسے کہ سرکار غوثی نے فرمایا کہ تمام مذاہب کا نچوڑ رب کی محبت ہے. تو فرقہ واریت کا جو اختتام ہے وہ صرف یعنی فرقہ واریت کا خاتمہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ رب کی محبت جو ہے وہ انسانوں کے دل میں آئے. اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، محبت کی، رحم کی، سخاوت کی، وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب رب کا نام انسان کے دل میں آئے گا، رب کی محبت آئے گی، تو اس کے اوصاف بھی اس کے دل میں جاگزیں ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کی نیچر میں، اس کی فطرت میں تبدیلی آئے گی، اور وہ انسانوں سے، تمام انسانیت سے محبت کرے گا، تمام اللہ کی مخلوق سے وہ یکساں طور پہ محبت کرے گا. تو ضروری بات یعنی یہی ہے کہ جو مذاہب کا نچوڑ رب کی محبت کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، تو اس چیز کو، اس محبت کے اللہ کی محبت کا جو نچوڑ ہے، اس کو کیسے یعنی ہم اپنے دلوں میں اتاریں. تو واحد ذریعہ ہے کہ جب تک ہم خدا سے، رب سے، اللہ سے، بھگوان سے قلبی طور پر واصل نہیں ہو جاتے، رب کی اس مذہب کا جو نچوڑ رب کی محبت ہے، اس سے ہم متعارف ہی نہیں ہو سکتے. تو مذاہب میں ضرورت اس امر کی ہے، تمام مذاہب میں ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ذکر قلب ہے، ہم عربی میں یا اردو میں یعنی اس کو ذکر قلب بولتے ہیں، ہندی میں اس کو سمرن بولا جاتا ہے، انگلش میں یعنی اس کو انیسیشن آف ہارٹ کہا جاتا ہے. تو یہ چیز جب تک ہم حاصل نہیں کر سکتے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے، خدا کا، بھگوان کا، رب کا، گاڈ کا وہ نام جو ہے وہ ہمارے قلب کی دھڑکنوں میں وہ زینت نہیں بنتا، ہم منسلک نہیں ہو جاتے، تب تک یعنی اس نام سے وہ نور جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہوگا، وہ نور نہیں بنے گا. نور جو ہے، نور ابتدا ہے محبت کے، جو نچوڑ کا جو پھل ہے محبت کا، جو جس کا جو اسینس ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے یعنی رب کے نام کا نور، رب کے نام کا نور جو ہے وہ اس کی ابتدا ہے. تو جتنا زیادہ ذکر قلب یعنی سمرن یعنی ہمارے ہردے میں ہوگی، ہمارے دل میں ذکر ہوگا رب کے نام کا، اتنا ہی زیادہ نور بنے گا. اور یہ تمام تر یہ چیزیں نور جو ہے وہ انسان خود نہیں بنا سکتا. ہم ظاہری عبادات اپنے مذہب میں رہ کے کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان تمام عبادات کا تعلق ہمارے جسم سے ہے. تو جسم سے اظہار عبادت جو ہے، اس سے جو نور، اگر ہم یعنی کچھ پڑھتے ہیں، کلام الہی پڑھتے ہیں، آیات مقدسہ پڑھتے ہیں، تو اس سے جو نور بنتا ہے وہ باہر رہ جاتا ہے، اس کا یعنی ہمارے قلب سے، ہماری روح کو قطعی طور پہ کچھ علم نہیں ہوتا. تو جب ہمارا ذکر جو ہے رب کے نام سے جاری ہو جائے گا، تو پھر یعنی جیسے مقناطیس جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سوئیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اسی طرح ہمارے دل میں جو نور ہوگا، ہم جب عبادت کریں گے تو اس سے جو نور بنے گا، جو تلاوت کریں گے، جو آیات قرآنی پڑھیں گے، جو ذکر کریں گے زبان سے بھی، تو وہ پھر نور جو ہے ہمارے دل میں موجود نور جو ہے اس میں جمع ہوگا. تو قلب میں جب نور جمع ہوگا، آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ، یعنی ایک تو ذکر قلبی کے ذریعے اندر نور بنتا ہے، دوسرا ہماری عبادات کے ذریعے جب نور بنتا ہے تو ترقی بہت جلد ہوتی ہے اس انسانیت کی روحانیت کے راستے میں. تو آہستہ آہستہ ہماری روحیں جو ہیں وہ منور ہوتی ہیں، باقی لطائف میں وہ نور جاتا ہے، اس طرح پھر یعنی تمام ارواح منور ہو کے رب سے تعلق گہرا ہو جاتا ہے.
تو مذاہب کا نچوڑ رب کی محبت، یہ نقطہ اتنا اہم ہے کہ ہر مذہب میں اس کی اشد ضرورت ہے کہ رب کی اس محبت کو جو ہم کیسے پائیں۔ تو زبان سے جو کلمہ پڑھتے ہیں، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دل میں یعنی رب کا نور جو ہے وہ انتہائی اہم، یعنی وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے، یہ ایک بیس ہے، یہ ایک ہماری بنیاد ہے، اساس ہے۔ اس کے اوپر ہی تمام مذہب کی بھی بلڈنگ جو ہے وہ قائم ہوگی، اور انسانی شخصیت کی تشکیل کا انحصار بھی جو ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ انسانی جو خدائی اوصاف آتے ہیں انسان کے اندر، تمام تر یعنی جذبے اچھے آتے ہیں، وہ اسی بنیاد پہ آئیں گے جب اس کی شخصیت میں نکھار آئے گا، جب اس کے قلب اور اس کی روح کا تعلق جو ہے وہ رب سے جڑے گا۔ ادروائز یعنی فرقوں میں رہتے ہوئے، ظاہری عبادت کرتے ہوئے ہم فرقہ واریت کا ہی شکار رہیں گے، اور یہ فرقہ واریت سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں سکھاتا۔ تو جتنے بھی یعنی مذاہب کے یعنی جو علماء ہیں، جو پنڈت ہیں، جو پاسٹر ہیں ان مذاہب کے، وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگے ہوئے پیروکار جو ان کے ہیں، ان کو قطعی طور پہ رب کی محبت کا درس نہیں دیتے۔ وہ صرف اور صرف یعنی اپنے فرقے کی تشہیر کرتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے اپنے فرقے میں آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے فرقے میں آئیں، ہمارے گروہ میں آئیں، ہمارے یہی سچا اسلام ہے، یہی یعنی سچا مذہب ہے۔ جو جس مذہب میں بھی یعنی جو قائد ان کے مذاہب کے قائد جو ہیں اپنے پبلک کو ڈیل کرتے ہیں، وہ صرف اپنے فرقے کو اپنے مذہب کی سچائی کے طور پہ یعنی نمونہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا جو فرقہ ہے ہمارے اس مذہب کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر مذہب کی یعنی صحیح ترجمانی اگر ہے تو وہ رب کی محبت کا پرچار ہے، اگر وہ اس چیز میں مذہب میں نہیں ہے تو وہاں پہ آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے مذہب کے جو رب کی محبت کا نچوڑ مذہب کا ہے اس چیز کو پایا جائے، اور وہ ہے ذکر قلب، اللہ کا نام جو ہے وہ دل میں بسانا، اس سے نور بنے گا، اور آپ کا تعلق جو ہے وہ رب سے جڑے گا۔ پھر عبادت کریں، جتنے بھی یعنی نیک اعمال کریں گے، عبادت کریں گے، رب اس سے خوش ہوگا، اور یہ ابتدا ہے روحانیت کی۔ اس کے بعد یعنی درجہ بے درجہ آپ کی منزل کا تعین جو ہے وہ آپ کا نور کرے گا۔ جتنا زیادہ نور منور ہوں گے آپ کی روح، آپ کے باقی لطائف جو ہے وہ نور ان تک جائے گا، تو اتنا ہی زیادہ رب کی محبت بھی آئے گی، انسانیت کی محبت بھی آئے گی، اور انسان فرقوں سے نکل کر خالص اپنے آپ کو رب کا بندہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ میں رب کی بندگی صحیح طور پر کر رہا ہوں۔ رب کی بندگی یہی ہے کہ رب کے اوصاف، رب کی محبت جو ہے ہم اپنے دل اور اپنی شخصیت میں لائی جائے۔ تو اس تمام تر یعنی گفتگو کا مقصد جو ہمارے اصحاب، باقی اصحاب نے بھی کیا بہت اچھے انداز میں، شیخ غفور صاحب نے اور صوفی شیخ نعیم صاحب نے، تو تمام تر ہماری اس محفل کا بزم مہدی کا جو پروگرام ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانوں کو متعارف کرایا جائے کہ اس وقت یعنی یہ عظیم دولت جو ہے ذکر قلب کی، وہ یہاں پہ حاصل ہے۔ سرکار گور شاہی کا جو فیض ہے وہ ALRA ٹی وی کے اوپر بالکل فری، کوئی اس میں روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرنا، کوئی بل آپ نے نہیں پے کرنا، نہ آن لائن، جسٹ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر آپ ذکر قلب حاصل کریں، اپنے مذہب میں رہتے ہوئے۔ کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ کھانے پینے میں، نہ لباس پہننے میں۔ اپنے فرقے میں رہیں، جس فرقے میں ہیں ٹھیک ہے، لیکن ذکر قلب حاصل کریں۔ یہاں پر ایک ٹیلی فون کال کر کے آپ ذکر قلب حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو رب سے واصل کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ میں انتہائی طور پہ ایک انقلابی تبدیلی جو ہے قلبی اور روحانی طور پہ محسوس کریں گے۔ انسانیت کی محبت اور رب کی محبت کا وصف جو ہے وہ آپ کے اندر، آپ کے اوپر آشکارا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی بات کریں گے نعیم بھائی اور غفور بھائی۔ سلیمہ علیشہ پلیز contact the main admin and ask for the Sayyidi will do the dua for you. We are just doing a small program. Normally we do the dua for everyone. سرکار کرم فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک یہ شاہد صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ مغرب میں کی نماز میں جو ہے وہ 3 رکعتیں کیوں ہیں؟ تو یہ کیونکہ اس کا کوئی روحانیت سے تعلق نہیں ہے، اس طرح کے سوالوں کے جواب یعنی ظاہر ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ محفل
یعنی بنیادی طور پہ روحانیت سے متعلق اگر کوئی آپ کے پاس سوالات ہیں اس سے متعلق ہے، یا جو گفتگو ہو چکی ہے سید یونس الغور فرما چکے ہیں انہی کو میں جو اہم نکات ہیں ان کو ہم یہاں دہراتے ہیں۔ یہ سوال آپ جو ہے مین جو ہماری محفل ہے جس میں سید یونس الغور براہ راست مخاطب ہوتے ہیں وہاں پیش کریں، لیکن وہاں بھی میں آپ کو یہ تجویز دوں گا کیونکہ وہ پروگرام بھی بنیادی طور پہ آپ کے روحانی سوالوں کے جواب کے لیے مختص ہوتا ہے، یعنی وہ سوال جس سے آپ کو رب کی محبت میں اضافہ ہو، رب کے قرب میں اضافہ ہو، آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو۔ نماز کی یہ رکعتیں کیوں یعنی 4 کی گئی ہیں، کہاں 3 کیوں کی گئی ہیں، 2 کیوں کی گئی ہیں، یہ اگر بالفرض اگر آپ کو معلوم ہو بھی گیا تو اس سے آپ کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یعنی سیدی آپ کو یہی یعنی سمجھاتے ہیں کہ وہ بات پوچھو، اس کی جستجو کرو جس سے کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، آپ رب کے مزید قریب ہو جائیں۔ تو یہ معلومات جو ہے وہ یعنی اس کا کوئی وہ فائدہ نہیں ہو سکتا، کوئی مولوی بھی آپ کو بتا دے کہ یعنی اس کی کیا وجہ ہو، یہ اللہ کی یعنی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا ایک کسی نے سوال کیا ہے صوفی رحیم صاحب نے کہ وہ کون سا مقام ہے جس پہ پہنچنے کے بعد انسان گمراہ نہیں ہو سکتا، یعنی گارنٹی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ذکر قلب ہے، کیونکہ یعنی اس میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھا دوں، باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ چاہیں کہ میں 100 رکعتیں نماز ادا کروں، نفل ادا کروں، تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں۔ آپ چاہیں کہ میں 1000 دفعہ قرآن پڑھوں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں۔ آپ چاہیں میں اتنے روزے رکھوں تو آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں۔ یہ جو عبادت ہے کہ آپ کا دل جو ہے اس کی دھڑکن دھک دھک کے بجائے اللہ اللہ کرنے لگے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب تک اللہ اس کی اجازت نہ دے، اللہ اس کی منظوری نہ دے، اور یہ منظوری ان لوگوں کی ہوتی ہے جو رب کی دوستی کے متلاشی ہوتے ہیں، یعنی جو رب سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، رب سے ملنا چاہتے ہیں، رب سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، اس سے یعنی کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کا رستہ ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ذکر قلب جو ہے اگر جس کا جاری ہو گیا تو یہ وہ پوائنٹ ہے، اس کے بعد انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ یہ ذکر قلب جاری اگر آپ کا ہوا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ رب نے آپ کو قبول کیا ہے اپنی دوستی کے لیے، تب ہی آپ کا ذکر جاری ہوا ہے، ورنہ یہ جاری کبھی بھی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ذکر قلب جب جاری ہوتا ہے تو انسان کے پچھلا سارا کھاتا جو ہے وہ کلیئر کیا جاتا ہے، یعنی رب سارے گناہ معاف کرتا ہے، تب جا کے اپنی دوستی میں لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک خوش قسمتی ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ کئی انسان پریشان رہتا ہے، ماضی میں انسان نے بہت سارے، کیونکہ ہم سب خطا کے پتلے ہیں، کوئی بھی ہم میں سے یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نیکوکار ہیں، تو گنہگار رہے ہیں، زندگی میں بہت زیادہ غلطیاں بھی انسان کرتا ہے، لیکن جب ذکر قلب اگر چل جائے تو یہ یعنی سمجھ لیں کہ اللہ نے اگر آپ کو دوستی کے لیے قبول کیا ہے تو اس کا مطلب وہ گناہ آپ کے علم میں تھے نا، اس کے باوجود اس نے آپ کا ذکر قلب چلا دیا، تو اس کا مطلب اس نے ان کو اگنور کیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کے بعد آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک چیز ہے اس نقطے کے بعد جو آپ کو گمراہ کر سکتی ہے، یعنی اگر اس سے بچ گئے آپ تو گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ نقطہ ہے مرشد سے بدگمانی۔ کیونکہ اس رستے میں یعنی جس طرح اسلام کے لیے کہا جاتا ہے اس کے 5 پلرز ہیں، یعنی 5 بنیادی ستون ہیں، لیکن روحانیت کا صرف ایک ہی ستون ہے، وہ ستون ہے مرشد، یعنی مرشد ہی پہلا ستون ہے، مرشد ہی آخری ستون ہے، مرشد پہ ہی ساری روحانیت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ جس طرح کہا گیا نا کہ میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، صوم و صلاۃ، قرآن، ہر چیز مرشد ہی ہے، ہر چیز مرشد پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو لہٰذا مرشد کے لیے جو ہے نا بدگمانی اگر آئی تو وہاں سے آپ کو یعنی لمحے بھی نہیں لگیں گے، آپ دوبارہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر اس سے بچ گئے تو آپ جو ہے وہ یعنی کیونکہ اب رب نے قبول کر لیا، اب کیونکہ مرشد آپ کے ساتھ ہے، شیطان آپ کا دشمن ضرور ہے، لیکن مرشد کی رہنمائی میں، مرشد کی جو ہے بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہوئے وہ آپ کا بگاڑے گا نہیں کچھ۔ امتحانات ہوتے رہیں گے آپ کے، لیکن بالآخر آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا ذکر قلب اگر جاری ہو گیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس یعنی پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ جہاں سے اب آپ کی گمراہی کا رستہ بند ہو گیا۔ دوسری بات ہے کہ مرشد کے متعلق بدگمانی نہ آئے، اس کا بندوبست یہ ہوتا ہے کہ انسان اس رستے میں چلنے سے پہلے مرشد کے متعلق پوری جو ہے وہ تحقیقات کر لے، یہ انسان کو حق دیا گیا ہے رب کی طرف سے،
کیونکہ جھوٹے پیر بھی بہت ہوتے ہیں سب، یعنی یہ اس دنیا میں سب، یا پتہ چلا آپ نے کسی جھوٹے پیر کے پیچھے گئے اور آپ نے اپنی زندگی برباد کر دی. لہٰذا یہ رب نے حق دیا ہے ہر انسان کو کہ اس راہ پہ چلنے سے پہلے پوری تحقیق کر لیں، دیکھ لیں کہ یعنی واقعی میں سچ ہے. ارد گرد لوگوں سے بھی پوچھ لیں کہ ہاں بھائی کیا تمہارا ذکر قلب جاری ہو، کیونکہ ذکر قلب جاری ہونا جو ہے نا یہ یعنی اس سے بڑا کوئی ثبوت ہو نہیں سکتا. شیطان جاری نہیں کر سکتا، نہ کوئی اور بندہ جاری کر سکتا ہے. ذکر قلب کا جاری کر دینا کسی کا یہ اکیلا ثبوت کافی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ چاہیں تو مزید تحقیقات بھی کر سکتے ہیں. اس کی تعلیم دیکھ لیں کس قسم کی ہے، رزلٹ کیا نکل رہا ہے، لوگ کیا قریب آ رہے ہیں نہیں آ رہے. یہ ساری تحقیق کر آپ اگر شروع میں کر لیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس تحقیقات کو دماغ میں بٹھا کے رکھیے گا کہ میں تحقیق کر کے داخل ہو رہا ہوں. لہٰذا آگے کوئی ایسی چیز واقعہ ہو، کوئی بات ہو جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس وقت یہ کہیے گا کہ بھائی میں تحقیق کر چکا ہوں، یہ رستہ تو صحیح ہے، اب یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کوئی وجہ ہوگی. تو انسان پھر وہ وسوسے کا شکار نہیں ہوتا. ورنہ کیا ہوتا ہے، امتحان ہوا اور بندہ گیا. جس طرح یعنی میں مثال دیتا ہوں، خواجہ عثمان ہارونی کا جو معاملہ تھا، خواجہ عثمان ہارونی جو ہے وہ انہوں نے ایک دن کہا کہ جی یہ دین اسلام سب بیکار ہے، اصل تو سناتن دھرم ہے، میں وہ اختیار کرتا ہوں. وہ یہ کہہ کر مندر میں چلے گئے اور 3 سال وہاں رہے. سارے مرید بھاگ گئے، صرف ایک خواجہ صاحب تھے، وہ مندر کے باہر جا کے بیٹھ گئے. تو انہوں یعنی جب 3 سال کے بعد وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا جی تم کیسے، اور باقی لوگ کہا، انہوں نے کہا وہ سب بھاگ گئے. تو کہ تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو انہوں نے وہ یہی جواب دیا، بڑا زبردست. اگر اس کو انسان دماغ میں رکھے نا تو یہ کسوٹی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اپنے اندر جھانک کے دیکھا تو میں اس مقام پہ پہنچ گیا تھا کہ جہاں سے مجھے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا. تو مجھے یہ خیال ہے کہ جس نے مجھے اس مرتبے پہ فائز کیا ہے وہ خود کیسے گمراہ ہو سکتا ہے. یعنی میں اس درجے پہ پہنچ گیا کہ اب مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تو جس نے مجھے یہاں پہنچایا ہے وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کوئی راز ہوگا، ضرور کوئی بات ہوگی، اس لیے میں یہاں بیٹھ گیا ہوں. کہ تو 3 سال انتظار کیا. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، روحانیت میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں امیڈیٹلی سمجھ میں نہیں آتی. اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ امیڈیٹ ریئیکٹ نہ کرے. امیڈیٹ ریئیکشن بندے کو جو ہے نا بیڑا غرق کر دیتا ہے. میں ماضی میں بے شمار مثالیں، مثال کے طور پہ انل حق، اس منصور حلاج نے کہا کیا تھا انل حق، ایک دم یعنی اس دور، آج تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت عاشق تھا، لیکن اس دور میں کیا ہوا، اس نے جیسے ہی انل حق کا لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آیا، یہ تو خدائی کا دعویٰ کرا، 2 منٹ میں ریئیکشن کر کے اس کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا گیا. اسی طرح بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اگر آپ نے یعنی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اور آپ نے فوراً نتیجہ نکالنے کی کوشش کی تو آپ گئے کام سے. لہٰذا روحانیت میں کبھی کبھی امتحانات بھی ہوتے ہیں، ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے، ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے جو آپ کا عقل سمجھ نہ پائے، گریب نہ کر پائے، کیونکہ وہ آپ کا امتحان ہوتا ہے. اس وقت مرشد بھی مدد نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہ مرشد ہی ہو سکتا ہے آپ کا امتحان لے رہا ہو، کیونکہ امتحان کے بغیر تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے. تو اس لیے اگر سمجھ میں نہ آئے تو یعنی آدمی چھوڑ دے کہ یار اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آگے چل کے پتہ. کیونکہ جس طرح انل حق کا تھا، اس وقت تو لوگوں نے سولی چڑھا دیا، لیکن بعد میں تو ایکسپلینیشن آ گئی نا، بعد میں تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت بڑا عاشق تھا. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آگے چل کر اس کی وضاحت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا. لہٰذا امیڈیٹ نتیجہ نہ نکالیں. تو اگر انسان پہلے تحقیق کی ہوئی ہوگی تو پھر اس وقت یہ کام آئے گا کہ بھائی یہ جو ہے پیچیدہ معاملہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن یہ غلط نہیں ہو سکتے کیونکہ میں داخل ہونے سے پہلے تحقیق کر چکا ہوں، تو لہٰذا یہ غلط تو نہیں ہو سکتے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، چھوڑ دو اس کو. آپ جب چھوڑ دیں گے اس کو تو کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ گزر جائے گا امتحان کا وقت، تو وہ چیز کھل کے آ جائے گی اس کی کیا وجوہات تھی. تو یہ یعنی اس راستے کی کسوٹیاں ہیں، یعنی اصول ہیں. اگر بندہ ان کو یاد رکھے اور یعنی بالکل یعنی پکی طرح سے، تو پھر جو ہے وہ مرشد کی بھی یعنی کے ساتھ کی وجہ سے جو ہے چلتا رہتا ہے. بہرحال تو یہ ذکر قلب جو ہے وہ پوائنٹ ہے جس کے بعد انسان گمراہ نہیں ہو سکتا. اور یعنی کیونکہ مرشد آپ کے ساتھ ہے، مرشد کی بھرپور رہنمائی ہے، وہی آپ کو جو ہے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. یہ ہے آپ کے سوال کے جواب. دوسری بات ان کی یعنی ابھی یعنی نعیم بھائی نے بھی بات کی تھی کہ جس طرح بم باندھ کے لوگ باندھتے ہیں، اس میں میں چھوٹا سا ایک نقطہ وضاحت کروں گا کہ یہ مولوی جو ہے کتنا زیادہ مذہب کو جو ہے وہ یعنی ڈسٹارٹ کر کے پیش کرتے ہیں. میں آپ کو اول تو، اور لوگ بھی بیوقوف ہیں، وہ بھول جاتے ہیں. میں آپ کو پہلے تو طریق یعنی جو اللہ کا جو سسٹم ہے وہ سمجھ لیں کہ طریقہ، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی آپ بم پھاڑیں اور یعنی پھٹتے کے ساتھ ہی آپ 70 حوروں کی گود میں جا کے بیٹھیں گے، آپ لینڈ کریں گے.
ان سے یہ پوچھیں کہ سسٹم کیا ہے اللہ کا. میں آپ کو سسٹم سمجھاتا ہوں. اللہ نے جب روحیں تخلیق کی تو کن کہا اور ساری کی ساری روحیں ایک ساتھ تخلیق ہو گئی, جس میں آدم کی بھی روح تھی اور ہماری روح بھی اس میں شامل ہے. یہ ساری روحیں ایک ہی وقت میں جو ہے وہ یعنی اللہ نے تخلیق کی ہیں. اچھا, یہ تخلیق کی ہے تو اب یہ ہیں کہاں اس وقت؟ یہ جس جگہ ہیں, جس عالم میں یہ ساری روحیں جمع ہیں, اس کو کہتے ہیں عالم ارواح. وہاں عالم ارواح سے فرشتے 1 by 1 روحیں وہاں سے لاتے ہیں, اور یعنی انسان کی جیسے یعنی کوئی عورت یعنی امید سے ہے تو اس کے اندر وہ اس کو داخل کر دیتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں. تو یہ ایک ترتیب سے آ رہی ہے. بہرحال بتانے کا مقصد ہے کہ ارواح جب تخلیق ہوئیں تو وہ ابھی تک اوپر جو موجود ہیں وہ اس عالم کو کہا جاتا ہے عالم ارواح. ساری کی ساری ارواح وہاں موجود ہیں. اچھا, اس کے بعد دنیا میں انسان آتا ہے امتحان کے لیے کہ جو کچھ آپ کے ازل میں لکھا گیا ہے اس کو یہاں بیٹھ کے حاصل کر لے. یہاں سے جب جاتا ہے تو پھر انسان جاتا ہے عالم برزخ میں. یہ ہماری یعنی مذہب کی یعنی کنفرمڈ تھیوری ہے. یعنی آپ یہاں سے جب یعنی فرشتے آپ کی روح نکالتے ہیں تو عالم برزخ میں لے جاتے ہیں. عالم برزخ کے 2 حصے ہیں, ایک سجیین ہے, ایک علیین. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں. تو اب پھر روحوں کو فرشتے جو بھی ان کو سسٹم بتایا گیا ہے, جس سیدی کی تعلیم کے مطابق تو یعنی منیمم مومن ہونا چاہیے, یعنی ذکر قلب جاری ہو, قلب میں نور ہو, تو آپ جو ہے علیین میں جائیں گے. ورنہ سجین میں چاہے کتنی ہی نماز آپ نے پڑھی ہو, تہجد پڑھی ہو, اگر ایمان کے درجے پہ فائز نہیں ہوئے تو آپ جو ہے وہ سجین میں ہی رہیں گے. بہرحال یہ علیین اور سجین یہ ایک ویٹنگ روم کے لیے کی طرح کہا جاتا ہے. اس میں ویٹنگ روم کی طرح اس وقت جو ہے وہ جنت بھی خالی ہے, جہنم بھی خالی ہے. کوئی جنت اور جہنم میں جا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ فیصلہ کر نہ دے. اور اللہ نے فیصلے کرنے کے لیے دن مقرر کیا ہوا ہے, یوم یوم جو قیامت ہے, اس دن وہ فیصلے کرے گا. اس سے پہلے تو اس نے ڈیل دی ہوئی ہے, اس سے پہلے تو آپ کو پوچھتا ہی نہیں ہے. آپ جو اس کو بھی گالیاں دو اگر تو بھی آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. وہ کب پوچھے گا؟ سیدھی یہی تو بتاتے ہیں, ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ ریئیکٹ امیڈیٹ کرتا ہے. وہ چپ کر کے اس نے آپ کو بتا دیا یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ کرنا ہے, اس سے بچنا ہے. اس کے بعد وہ خاموش بیٹھا ہوا ایک سسٹم جو ہے فرشتے یا نظام ایک چل رہا ہے. اب جب اس کا دن آئے گا اس دن وہ فیصلہ کرے گا. اور اس دن جس طرح سیدی فرماتے ہیں اور یعنی حضور پاک نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ پھر اس وقت اس کا فضل کام آئے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ نیکوکار ہے تو اللہ کہے گا کہ نہیں اس کو تو ہر حال میں جنت میں بھیجنا ہے. اس وقت اس کا فیصلہ ہوگا. وہ مالک ہے اس دن کا, یعنی وہ چاہے تو آپ کی عبادات کے باوجود آپ کو جہنم میں ڈال دے, اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی انتہائی گنہگار بدکار انسان ہو, اس کا دل چاہا تو وہ اٹھا کے اس کو جنت میں ڈال دے گا. تو جنت میں یا جہنم میں انسان تب جائے گا جب تک کہ اللہ فیصلہ نہ کرے. اور اللہ نے فیصلے کا دن مقرر کیا ہوا ہے. اس دن سے پہلے کوئی جنت میں جا کیسے سکتا ہے؟ یہ مولوی آپ کو یعنی کتنا یعنی جھوٹ بتاتے ہیں کہ آپ سیدھا جا کے جنت میں لینڈ کرو گے. جنت میں آپ جاؤ گے ہی نہیں, آپ تو جاؤ گے یعنی برزخ میں. اور برزخ میں آپ کو فرشتے کہاں لے جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے کتنے بے گناہ انسانوں کو مارا ہے, تو آپ جنت میں کہاں سے جائیں گے؟ تو یہ بے وقوفی والی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ بم پھاڑے گا تو سیدھا جنت میں لینڈ کرے گا. یعنی مذہبی تھیوری کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ یعنی غلط بتاتے ہیں. حالانکہ ان مولویوں کو, یہ عام آدمی کو تو یہ بات پتا شاید اتنا یعنی ذہن میں تازہ نہ ہو. مولویوں کو تو یہ بات پتا ہے کہ اللہ کا نظام کیا ہے. روحیں عالم ارواح سے دنیا میں آتی ہیں, امتحان دینے کے بعد عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں, اور جب ازل قائم ہو جب قیامت قائم ہوگی اس وقت پھر اللہ کے فیصلے ہوں گے. اللہ جیسا چاہے گا ویسا فیصلہ کرے گا, نیک کو ادھر کر دے, بد کو ادھر کر دے. تو وہ اس کے بعد آپ جنت میں جائیں گے, اس کے بعد آپ دوزخ میں. اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو یعنی جو مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو کہ جی آپ جو ہے اچھا, اب لوگ کیا ہوتا ہے اس وقت, لوگ جو ہے انتہا سے زیادہ پریشان ہیں مالی حالات کی وجہ سے, خاص طور پہ جو انسان کے پاس اتنا رزق روزی نہیں ہے. تو یہ یعنی آپ کو دیتے ہیں پیسہ کہ جی آپ یہ بم باندھ لو, آپ کی فیملی کو اتنے لاکھوں روپے مل جائیں گے. وہ بندہ یہ سوچتا ہے یار ایک تو زندگی اتنی مشکل سے گزر رہی ہے, چلو میرے گھر تو والے تو خوشحال ہو جائیں گے اور یہ بم باندھ کے جو ہے میں چلا جاتا ہوں. لیکن اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ جو جنت کی بات کر رہے, جنت میں جائے گا کیسے تو
تو ویٹنگ روم میں جائے گا نا. ویٹنگ روم میں اب قیامت کب آتی ہے؟ 10 سال بعد آتی ہے یا 100 سال کے بعد آتی ہے؟ آپ تب تک تو ویٹ کرو گے. امیڈیٹ جنت والی بات جو ہے وہ مس گائیڈنگ ہے، وہ یعنی ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں. آپ کیسے جاؤ گے؟ اللہ کا فیصلہ آیا نہیں ہے اور آپ جنت میں پہنچ گئے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے غفور بھائی، میں آپ کی اب بات، وقت بھی ختم ہونے والا ہے 2-4 منٹ میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو 98% میں کہوں گا وہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے سارا کا سارا اپنا جو کانٹریکٹ ہے نا پڑھنے کا اور سمجھنے کا اور دین کا سارا کانٹریکٹ مولویوں کو سونپ رکھا ہے. تو قرآن کو انہوں نے سمجھا پڑھا ہی نہیں. اب مولوی جس طرح سے ان کو اسٹیئر کرتے ہیں، جس طرح سے ان کو گھماتے ہیں نا، وہ نہیں چاہتے کہ یہ، پہلے تو ان کو خود بھی نہیں پتا بہت سے مولویوں کو تو، اور جن کو تھوڑا بہت پتا بھی ہے وہ بتاتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے حلوے مانڈے ختم ہو جائیں گے. ان کو کون پوچھے گا؟ انہوں نے سب کچھ بتا دیا تو پھر وہ مولوی کے پیچھے کیوں آئیں گے؟ کہیں گے یار آپ نے بتا دیا، السلام علیکم، ہم جا رہے ہیں، ہم خود ہی گھر پہ سب کچھ کر لیں گے. تو یہ ایک طرح کی مولویوں نے ایک طرح کی بزنس بنائی ہوئی ہے کہ یہ جو گر ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ہم کبھی عوام کو نہیں بتائیں گے، وہ بتائیں گے جس سے کہ عوام جو ہے بار 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 ہمارے پاس آئیں اور ہم ہمارے پیچھے لگے رہیں اور ہم ان کو جو ہے اپنے حلوے مانڈے جو ہیں چلاتے رہیں اور اپنی کاروبار چلاتے رہیں. لیکن انسانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس پر غور کرو، ان میں تفکر کرو. تو ہم کو چاہیے کہ اگر ہم اس کتاب پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس اللہ کی کو ماننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو، حضور پاک کو کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کو اپنے طور پر سمجھیں اور وہ حاصل کریں وہ چیز جو حضور پاک اس دنیا میں انسانیت کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے لے کر آئے ہیں. اپنے وہ ذکر قلب کی دولت حاصل کریں، اپنے قلب کو منور کریں، اور اس کے بعد کرنے کے بعد حضور پاک کے قلب تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو قرآن جو ہے ڈائریکٹلی حضور پاک کے سینہ مبارک سے آپ کے سینہ مبارک میں اترے. کیونکہ یہ ضروری ہے کہ سارا کا سارا علم جو ہے، یعنی علم قرآن کی جو فقہ ہے، وہ فقہ جو ہے انسان کے قلب کو حاصل ہوتی ہے، وہ آپ کے دماغ کو نہیں ہوتی. تو آپ کو یہ چاہیے کہ اس قلب سے آپ کے قلب تک وہ آئے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، دین کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سمجھانے کے لیے جو طریقہ کار وضع فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک آنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ فرمایا کہ اپنے قلب کو ذکر قلب سے منور کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے لطائف جو ہیں وہ منور ہوں گے، اور جو 5 لطائف ہیں سینے میں، اور آپ کی نفس کی پاکی ہوگی. جب نفس کی پاکی کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، سب سے پہلے جو ہے آپ کی. تو یہاں پر تشریف رہے ALRA TV پر جو ہے یہ ذکر قلب کی دولت جو ہے مفت دی جا رہی ہے. کسی قسم کی کوئی بانڈنگ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پیری مریدی کا سلسلہ نہیں ہے. کسی سے کبھی نہیں کہا جاتا کہ آپ ذکر قلب لینے کے بعد بار بار یہاں آئیں اور ہم سے کچھ حاصل کریں. ہم پیسہ کوڑی نہیں لیتے، کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے. آپ اپنا آئیں اور اپنی قسمت کا جو کچھ اس در سے مل رہا ہے وہ اپنے حصہ لے کے جائیں. اور اس در سے جو ہے کوئی بھی جو آئے گا سچی نیت لے کے آئے گا، اس مقصد کے لیے آئے گا کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اللہ تک رسائی چاہیے، اللہ کی محبت اور عشق چاہیے، تو وہ کبھی بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا. یہ آپ تمام لوگوں سے میرا ہے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو لوگ آلریڈی اس محفل میں شامل ہوتے ہیں اور MFI کے ساتھ شامل ہیں، اور وہ لوگ جو یہاں وقتی طور پہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو سب کے لیے دعوت ہے. میں تھوڑا سا یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کیا 40 سال کے بعد جو ہے قلب جاری ہو سکتا ہے؟ جی، اس کا جواب یس ہے. اس دور میں اگر آپ سید یونس الغور کی بارگاہ میں عرض کریں گے 40 کے 60 اور 80 سال کی بھی اگر عمر ہے تو آپ کا جاری ہو جائے گا. اس دور میں جو تصرفات حاصل ہیں سیدی کو، وہ ایک بڑی ڈیٹیل سبجیکٹ ہے، لیکن آپ کا مختصر جواب یہ ہے کہ بالکل آپ کو ذکر قلب جاری ہو سکتا ہے 40 سال کے بعد بھی. اسی کے بعد اس جواب کے بعد ہمارے اس محفل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور پھر کل آپ سے تقریباً 8 بجے شام کو پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت. گور حافظ.
Goshi Maraba, Assalamu alaikum, Shalom, Namaste, peace be with you all, and a very warm welcome to today's Daily Prelude Show. Today is Thursday, the 8th of October. I shouldn't have to think about that. It's my mum's birthday today. Happy birthday, Mum. 8th of October, 2020, and it's Thursday. Another week is flashing by, isn't it? As they do these days. And we've been really busy here in ALRA TV. The admin has been uploading videos like crazy on YouTube. So we've had another release today from the Western Sufi course. So now we'll be up to episode 8. So this is 8 already been released. And they're all brilliantly edited. Down like today's, I think there's about 20, 25 minutes, which is really ideal for people to watch. And it's called Sense of Gratitude, a true sense of gratitude from the Western Sufi course. So once again, please sign in to your YouTube account and search for this true sense of gratitude, and like it, view it, like it. Please put a comment as well. That's always nice to have comments on there, and share it. Share it about on your Facebook page or wherever you like to share it into groups or whatever. True sense of gratitude. This is really wonderful knowledge that's been shared far and wide now. This is what we need to do. This is our time to shine now online and through ALRA TV, because it's not looking good, is it? We had a record amount of cases today in UK, and whether they're accurate, whether they're not accurate, they are being recorded as so, which means as long as they're going to be recorded like this, restrictions are going to be there. And I think there was 17,000 yesterday or something. It was very, very high in the UK. So as we're still going to go on, travel is going to be very restricted, and gatherings are going to be, I can't even see the next time we're going to be able to have a large gathering like we used to, and everybody sitting together and joining hands in the circle of, it seems like a lifetime ago, doesn't it? But hopefully, God willing, we were going to get back to those beautiful days that we had. Goshim about to Sister Kelly. Hope you're feeling better. Hope you're feeling a bit better, Sister Kelly. We've missed you. Glad you're back online. You always brighten up our programs. I've had it with restrictions. Yeah, that's what I'm saying. To be politically correct, I'll say whether they are accurate or not. That's what's being recorded, and that's why these restrictions are always going to be in place. And they're already talking about closing down restaurants again. North of our border in Scotland, they're closing restaurants down and pubs, public houses, bars. And they're going to be doing it in a few northern towns in England that are being hit by these figures. And very soon it's going to be all over the country. So again, we'll have to close the restaurants. It's going to be a big, big problem for us. So while this is going on and people are, staying more at home, they're going online, browsing YouTube, let's get these videos out there. Let's do some positive in this world. Let's give people hope. Let's give people something really of substance to read, to watch. I think as well, I wonder if I'm the only one who flicks. I've actually just unsubscribed to Netflix. I've only got Amazon left now. I got tired of Netflix, just starting to watch things, and they're so boring. They're so repetitive. These programs, it's the same structure, going on in every movie, every program. Boring. And I'm sure people are finding it exactly the same. They want a bit of substance to their life. They want to find out about themselves, dig out about their reality, their truth, and what the future is going to hold, what their place in the future is going to be, how they can get some self-worth in their life, which you're not going to find on, Netflix series. So, yes, the piece of spirituality. And that was, I think you were online yesterday, Sister Kelly, as promised by Sufi Master
there's going to be regular segments during the shows on Sufi Online with detox, with our spiritual cleansing, because it's very, very important that we're kept up to date with different advice from Sufi Master, and it's always fresh in our minds. Do you remember the freshness of appreciation? We should always have the freshness of knowledge. It should always be fresh in our minds. Just listening to the lecture and then going about our daily business the next day and forgetting about it, not acting upon it, is not going to get us anywhere. We really, really have to act on these. And the more we keep it in our minds, the better. So I'm so glad that Sufi Master has decided to, instead of just doing a 1 week, 2 week intense course every day on the subjects, there'll be a 15-minute to, last night it was nearly half an hour, just telling us more about how we can prevent ourselves from falling into calamity, how we can prevent ourselves from slipping off the path of spirituality, how we can, stop ourselves from embracing negativity. That is a wonderful, I've used that a lot now, I think, on every show since Sufi Master mentioned that line. But what a wonderful line. If we just keep that in our mind, embracing negativity, because this is what all of these attributes, all these actions that we're doing, we're embracing it, aren't we? We're letting it fall upon us. We're letting it enter our system. We're letting it weigh us down. We're letting it depress us, put us in moods. We're embracing it. We should just wash away negativity, ignore negativity, avoid it, and know where the signs are that it's negative. We'll only discover this when we discover our emotions, our true emotions. Goshim Rabah Sheikh Tanvir, welcome to the show. Marhaba, all our viewers at ALRA TV. And Sufi Master gave us some advice, and please, obviously this is all advice from all of us. We're only going to give people advice. We cannot tell people what to do, and we're not. I'm most certainly not sitting here and saying I'm holier than thou. I'm a perfect creature, and I'm telling you mere mortals to do this and to do that. I'm giving you the recap of what Sufi Master says, and giving a little bit of advice as well from experiences that I've had and experiences that I've learnt from others that have been on this path for many, many years and been in close proximity of His Divine Eminence Gohar Shahi and Sufi Master Younus AlGohar as well. So we can give a little bit of advice, because we don't want anybody to slip off. We don't want anybody to make what is a fatal mistake. It's not just a mistake, it's a fatal mistake. If just by one wrong word, one piece of action that's wrong, we lose everything. And when we say everything, it's everything. And we do not want that to happen to anybody. And as Sufi Master gave us examples yesterday, we should never just think that's not for me. That's not going to apply to me. I'm okay. I'm not going to listen to anybody else. We can all be tricked. We can all be misguided. And don't forget, however clever we think we are, however shrewd and experienced we think we are, the devil is 1 billion times more shrewd, more clever than us. And whatever we've thought of, the devil has not only thought of it before, probably put that thought into our head through our lower self and through our negative psyche. So it's very, very important that we do not ever think of that we are cleverer than the devil. And when we're on the spiritual path, when we have our hearts activated, when we have that treasure chest open, then we, come under the radar of, and so if you must talk about radar of God, we're under the radar of the devil then, aren't we? Because the devil would do anything to stop us progressing, will do anything to stop us from enlightening our hearts. And we have to do whatever is in our power to stop that happening. And Sufi Master, on his own time, his own efforts, his own energies, every night he's giving us advice and information
and the help and guidance every day, which we are eternally grateful for and thankful for. So yesterday, Sufi Master was talking about those that are on the spiritual path. And obviously everybody's on a different... This is the thing with this path, isn't it? Every one of us is an individual. Some are young, some are middle-aged, some are old. We have males, we have females. We have people from different religious backgrounds. We have people from no religious backgrounds. We have people that have lived, a good life, a good long life, had a lot of worldly experiences, and then found spirituality through Sufi Master. We've had people, those that have been born into this, who've never experienced what, when I talk about the world, I don't want to use bad language, but what kind of a world it is out there, they don't know, because they've not experienced it for themselves. They've not got their hands, their feet, and their faces dirty in this dirty world. So they don't know what it's like. They've just been born into this little bubble. So we're all on different paths. We're all from a different place, but we're all here now, and we should all be helping each other, and we should all be listening only to Sufi Master Younus AlGohar, not listen to anybody else. Anybody else's concocted stories or ideas. Goodness knows what books they've read this from. They haven't made up this themselves. They've either heard it from a book, they've heard it from somebody else, or they've watched the Midnight Gospel on Netflix and they think they're enlightened. These people are not to be listened to. We should only be listening to Sufi Master. And there was some wonderful advice yesterday, but that's very important, that we all must have understanding and realize that everybody is from a different background and a different place in their lives on the spiritual path. Yes, very true. When it comes to religion and especially spirituality, Sufism, so only those who are appointed and who have been elevated to this status, only those are the people who are worthy of advising others. Yes. Because they are the ones who are in contact with the Lord, right? Yes. And no other person, no matter how senior that person may be, is supposed to advise people about different matters, Yes. So the best way is that you just follow your Sufi master. Yes. Because it's not a physical science subject that you go through half an hour before your class and you get yourself familiar with the subject and then you deliver the lecture. It's not about about physical sciences. It is about spiritual sciences. It is about religion. And this has an impact directly onto the faith, onto the iman of that person. So if I pass a wrong advice to someone, then I'm just ruining that person. Yes. So who will be the responsible? This is why God appoints such people, those who are supposed to be the guide, the advisors, the mentors. Yes. Absolutely. Goshim Rabah, Imran Matibai, how are you? Good to see you again. Hope everything's well with you. So the spiritual path, so many have their hearts activated. They say by their word of mouth, they want to learn spirituality, they want to walk the path. And lots of them make all sorts of promises as well. We make promises, we're going to do this, we're going to do that. And we have our hearts activated into spirituality. And then some go into different directions. Then some, it's like a addiction then. They feel that divine light, that divine energy. They want more, they want more, they want more. They want to learn more, they want to progress. And they go on leaps and bounds on spirituality by listening to their guide and fighting off their negative energy and increasing their positive energy. And everything's all well and good. Some take it a little bit step further. They want to share it to the world. They do mission work. They want this same feeling to be in everybody's heart. They want everybody's heart to be pounding the name of God, and everybody's character to be transformed on this Sufi path.
And some leave, some of them, they accept this path, they accept the activation of the heart because it's all free, there's no commitment to it, it's pretty easy to come by. And for some reason or other, maybe they've heard something from somebody else, or they've succumbed to those whispers from the devil, and they've decided that this is not for them. They decide that the life of purity, of spirituality, of love and caring and giving to each other is not for me. I want to go back into the world. And as I said, there's different people maybe they were born into this spirituality by birth and they never knew what it was like. So they're not going back into the world, but they want to taste what the world's like. They've probably seen it on television. They've heard stories. They've seen these media celebrities making millions of dollars, and they think, well, this is the life for me. So they leave spirituality. But it says it very firmly, very rigidly in the Quran, 20:1-4. And because this is not about religion. Don't ever get this wrong. This is not about just following, turning up to church on a Sunday, putting a crucifix around your neck and saying that you are a follower of Jesus. This is not about growing a beard and saying that you're a Muslim, but you've got hate in your heart. This is not about that. This is about remembrance of God. This is about spirituality, the activation of the heart. And whoever turns away from my remembrance, indeed, he will have a depressed life, and we will gather him on the day of resurrection blind. There is a huge amount in that very, very small and brief paragraph, isn't there? What a huge amount, and what a scary paragraph it is as well. Whoever turns away from my remembrance. So, just think about it. Think about that process that we've gone through. And it is a process. We've found a Sufi master through God. Don't forget, everything is through God. If we're a loving soul, if we wanted to reconnect ourselves to God, then God makes that happen by finding a spiritual guide for us and steering us in that direction. A guide who's been ordained and trusted by God. And then God's given that permission for his divine name, his beautiful name, to enter into our heart from the Sufi master for remembrance. So it's not just about reading books. It's not just about going to the church and reading praise. Reading praise and saying God names by our tongue. This is about remembrance through the heart, true remembrance, 24 hours a day, 7 days a week. Remembrance of God. Now, if you turn away from that remembrance, once you've imagine that process we've gone through, we found the guide, we found God, God's name is being remembered in our heart. Then after that, we decide, no, this is not for me. I've chosen a different path for my life. Then it will be a depressed life because your purpose of life has been gone. And we've spoken about this, and it's been agreed upon by all of us, because when we talk about contentment, we talk about happiness, it's only ever been described to us, explained to us by Sufi Master. Never before. If you ask anybody, what's happiness? How can I be content in my life? Nobody else has the answer, has that true answer, because it's different for everybody else. So once you have that, and you're on the goal, you're on the path, you have that contentment in your heart, then afterwards you're going to have nothing but a depressed life. Because you're not going to have the happiness and content. You're going to be, as we were wandering before around, going from here and there, looking for peace, looking for happiness, we'll be back to doing exactly the same again. Exactly. And you see where people mistakenly approach this particular verse. You see, turning away from remembrance of God. What is it, turning away from remembrance of God? Every now and then we see people, people coming from different religious backgrounds,
But in their religious terminology, they keep on calling upon the name of the Lord, right? Like Muslims say, every now and then they say Subhanallah, Mashallah, Alhamdulillah, right? Christians also calling upon God, okay, Jehovah. Yeah. And so are the Hindus and Sikhs and other faiths. So what is this turning away? Means, because nowadays, what are they doing? They pronounce the name of God heedlessly, Yes. quite habitually. It has become a sort of habit. They don't know. And especially in Pakistan, like inshallah, I mean, if God willing. Yes. Now, when you do not want to do something, then they say, inshallah, I will do this. Means, if God willing, I will do this. Yes. So this has, assumed the meaning that person is, in his intention, is not determined to do it. This is why he is saying this. And we take it. Why God will, why are you putting it? What about your intention? So this has become the culture, So what God is saying here, that when you turn away from my remembrance, this is about the heart invocation. When your hearts are heedless of the name of the Lord, then you will have a depressed life. You may be a rich person, but you will not be content. No. You will not be a person who is pleased and happy in the real sense of the word. So you will still be looking for happiness, because you can't buy happiness with your wealth. And there are numerous examples of such people, those who have everything at their disposal, but still they are looking for peace. They are looking for happiness. So this is what God is warning here, that if you make your hearts, or if you get your hearts away from the remembrance of the name of the Lord, then you will have a very depressed life. Yes. And beware that you will be gathered as blind on the day of judgment. So what is this blindness? Yes. This is the blindness, that you see the truth, but you can't recognize it. Yeah. With these two eyeballs, you see. With these two pupils, you see, but you can't recognize the truth. This is the time you have to make the decision. Yes. And engage your heart in the remembrance of the name of your Lord. And this is very much as Sufi Master has been explained to us now for this last 1 to 2 years. We should always keep positive, keep thinking about positive, keep remembering about positive things that happen. And on this path, we have seen so many that this should be fresh in our minds all the time. So if doubt comes in, we can say what we've witnessed. Look at the miracles that we've witnessed so many times, and we've heard from others as well about many, many miracles that are being done every day, healings, activation of the heart, people's character changing. And we've seen it in ourselves in this circle that we have. Yes. I'm not going to mention names, but I can assure you, I remember I met somebody in Pakistan when I was there, 2010. And when that person was there, I felt pretty uncomfortable with him. I didn't like his character at all. It wasn't my type of person, very strange personality. And that was 2010. Then some years later, when I got involved with working in Karachi Cuisine and working around there, and I asked what the staff are there, what staff are working there, because you have to work hard. It's a kitchen. You have to be dedicated. You have to be humble. You have to get your hands dirty working in a kitchen. And when his name came up, my mouth dropped, and I said, "Come on, really? He's working in a kitchen." And I couldn't believe it. And when I saw this person after that time, it was like a completely different person to the one I met in Pakistan. Yeah. Completely change of character, so humble, so hardworking, so helpful, so caring. Such a friendly character he is. And I thought, my gosh, this is what happens. This is the transformation of character Exactly. that we see on a daily basis. Exactly. And people, and also this is, other different people from very strict and rigid sects of Islam as well that would never have
even probably spoken to a Christian. Yes. And there they are, sitting we're traveling together here and there, we're eating together, we're doing everything. And I think this is complete change of character. Exactly. And this in itself, the transformation of character and the activation of heart in itself is a wondrous miracle. Yes. This heart activation, people take it so lightly. Okay, we offer them, okay, you please take zikr and Sufi master Younus AlGohar with the bounty of Sarkar Rariaz Gohar Shahi, Yes. give them the permission of and grant them this heart invocation. But this heart invocation would be given only to the people, those who had purified their lower self, their nafs, with at least 12 years of vigorous worships and hardships and other things, Mhm. And now here, it is just at a phone call away. So it has become so easy that you don't have to go anywhere. You are staying at your place, in your house, in your room, and you are just making a phone call, and you are having your heart activated Yes. with the name of Lord, and name of the Lord is just now pounding in your heartbeats. This is a miracle in itself, and there are millions of examples. Like this. This is the point, isn't it? And once we've witnessed these, once Yes. we've seen this happening, this should always be fresh in our minds, and then nothing Yes. should be able to tell us that this is wrong. What are you doing here? Run away. Yeah. This is not for us. We should always keep it fresh to say that we've seen the miracles, we've seen the help it gives to Yes. people, nothing but love and positivity to people. This is what we should always keep fresh in our mind. Yes, of course. And the Sufi Master mentioned yesterday about the rabbit hole. This is obviously in reference to Alice in Wonderland. This reference that jumping into the rabbit hole was what Alice did. But comparing this to this particular, I'm not talking about any other path. When we talk about spirituality, when I talk about spirituality anyway, I'm only talking about the Universal Sufi Order, Messiah Foundation International, its Divine Eminence Gohar. This is the spirituality that I'm talking about. Now, this has got nothing to do with being in the bottom of a rabbit hole. Let me explain one thing about Alice in Wonderland. has don't know if anybody has read Lewis Carroll's book of Alice in Wonderland, or has seen, I think there was a Walt Disney cartoon, and there was a more modern, Tim Burton made a modern film of it. Obviously, it's very, very famous. But what she did was jump into this rabbit hole, into the unknown, into confusion, madness, Yes. Didn't know what's going on, no guidance, no structure, into this different land through the rabbit hole. Yes. But you cannot compare this to the Sufi path of His Divine Eminence Gohar, because Yes. we were on the other side. When we were jumping through the rabbit hole, we were in a world of confusion, being misguided, being lied to. Yes. And if you want to talk about the Mad Hatter, I've met many Mad Hatters, Cheshire Cats. That was the rabbit hole. And we jumped out of that. We didn't jump into the rabbit hole. We've jumped out of the rabbit hole. We were already in that rabbit hole when we were born. We didn't know what the hell we were doing. We didn't know where we were going. We didn't know what our goal was. We didn't know how to be happy. We didn't know what contentment was. If we had money, sometimes in our lives we had money, we still weren't happy. We found a nice girlfriend or boyfriend, beautiful, everything was, people are thinking, wow, look at it, he's doing well, he's got a good car as well. Still not happy. Yes. Going to churches, going to mosques, in the worship places, still not happy. Yes. Nothing sort of was there, was it? And getting misguided, being cheated on, being lied to, being promised things. This is what we jumped out of. And we jumped out of the rabbit hole into the arms of Sufi Master Younus AlGohar, and under the umbrella of His Divine Eminence Gohar, under that divine bounty, that we now have a purpose in life, we have a goal in life, we have guidance, we have true advice.
Look at Alice in Wonderland. She was looking for advice. She went to the Cheshire Cat, and he looked like he was pretty wise cat, and he was telling her to go and see the Mad Hatter. That was his guidance. Yeah. And after she was talking to the Cheshire Cat, he even unveiled himself. Yes, he said, "I'm not all there as well." He was as mad as the Mad Hatter. Yes. So this is the rabbit hole she jumped into. This is not our path. And I want to share, if we were going to start quoting Lewis Carroll and Alice in Wonderland, then why not go the whole hog? What about this for a quote? Let's see if you're going to share this in the world. I can't go back to yesterday because I was a different person then. Now, this is one of the most powerful, I mean, if you talk about this is Yes. a fairy tale, a story. It was based on a true story, actually. Alice, I think Alice Lintel, her name was, based on a true girl, actually. But look at that. This is what we're up against. Now, this works pretty much both ways, I would say. I didn't, thank Goa, I haven't experienced it. But we can look at this in both ways, okay? You can't go back to yesterday, which means you can't go back to your own life. You can't turn back the clocks of time. If you've had your heart activated, I'm not going to go through it all again, but what I said before, you've gone through all of that process. Then you decide to turn the clock back, go back to yesterday, go back to where I was before. Don't forget, you're a different person. You are different to what you were then. You've had a taste of divinity. You've had your heart activated. You've listened to the beautiful words of Sufi Master, and you've accepted that this is the truth. Now, you go back to yesterday, two things happen. Number one, you don't accept the world. Your heart doesn't accept it. Yes. Because you've already had a taste of divinity. You've had a taste of spirituality. You know what the truth is. You feel out of place yourself. You don't, you fib yourself. You fool yourself that you're having fun. You're laughing. You're joking. Yes, I'm back. I'm mixing with people again. I'm socializing. I'm doing this. I'm doing that. But in your heart, you do not feel comfortable. You know it's not right. That's the first thing. The second thing, why you're a different person, other people aren't going to accept you. They'll know a difference in you. They'll know that because every now and again you'll have a different morality compass than other people. You'll try and mingle with them. You'll try and jump yourself into the kind of discussions and kind of actions they're going through, but you're not going to be completely with it. You'll be 1 foot in, 1 foot out. Yes. Just like you are with spirituality, you'll be like that in the world. Heading towards You're not going to fit in either way. So neither you're going to accept it, or neither they're going to accept you. So this is incredible. I can't go back to yesterday because I was a different person then. This is what Alice said. And this is pretty heavy stuff. Yes, very powerful, of course. Like, you see, Sufi Master Younus AlGohar pulled us out of this. Of the rabbit hole, yes. We came out of the rabbit hole. Yes. We didn't jump in the rabbit hole. Yes. So, like, this is just a sort of thing like rabbit hole. Like, we know ourselves very well. Undefined life, no direction, didn't have any sense of destination as to where we were leading to. No, it was just an aimless life was going on. Yeah. And we were just, living a very routine and ordinary type of life. And then comes the bounty, the blessings of His Divine Eminence Sarkar Arias Gohar Shahi. After having tasted that, after having experienced that, then if you have different thoughts, other thoughts, then it means that it is your lower self. It is your negative psyche that is trying its best to get you astray. And this is why you are having other thoughts also, because you know yourself deep down in your heart that you did not experience such a miraculous change elsewhere, and nobody else has this power and authority other than His Divine Eminence Sarkar Arias Gohar Shahi. So it is just turning or just putting a blindfold from the fact, turning away from the fact. So you are just deceiving yourself, and you will be the loser. Those who have other thoughts.
Definitely, and we have to be very careful if you're going to use. This is not a metaphor, but the rabbit hole is a metaphor for jumping into the unknown. Yes. And we don't jump into the unknown. Number one, Sufi Master always says to us, ask as many questions as you want. Yes. Research it, dig out, see what the truth is, see what's going to happen. And we're told exactly the structure that happens. Your heart is activated. You choose what name of God you want. It enters into your heart. You have a connection with God, then your character will be brushed up. It will be polished. Your negative psyche will be dealt with. And the goal and the purpose then is connection to God. So it's not unknown. It's all out there. It's all structured for us. There's nothing unknown about the Universal Sufi Order. ALRA TV is on 24/7 in some respects, but we're here live talking from 6 p.m. UK time to 1 o'clock in the morning. Anybody can come on at any time. If you want to come and discuss with us, talk with us, you can. Everything is known. There's no unknown. There's no secrets going on. So this is not, this metaphor of jumping into the rabbit hole, it doesn't apply to us. You cannot use it in this particular, I'm not talking about other spiritual organizations or Sufi organizations, but in the Universal Sufi Order, you're not jumping into the unknown. You're not jumping into confusion or questioning anything, because Sufi Master's there. Ask any questions afterwards. Come and join the discussions on ALRA TV. Come and read on the websites how you can progress on this path. And come and look at the Sufi courses. There's help, there's guidance, there's a structure. It's a professional structure. Structured. And you see, in a rabbit hole, you don't have any direction. You know, sometimes it is here, sometimes it is here, sometimes it goes somewhere else. It's a kind of labyrinth, you know. But here at ALRA TV, here at Messiah Foundation International, you have a complete roadmap, a direction, a well-defined pathway, and you are being guided on daily basis, momentarily, right? Moment by moment, you know, every step. So you have a very well-defined and well-structured, you know, pathway, and you have the supervision of the Sufi guide also. Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar is providing you every guidance that you need, and you have a very well-planned and a roadmap is there. A step-by-step methodology is there. So how can you say it's a rabbit hole? It is just, you know, it's just out of ignorance. Either you don't know the meaning of rabbit hole, or you have, you know, you do not know. And or people have not experienced it. You know, they haven't been in the rabbit hole, possibly. But you can always ask others. You know, you can always ask people that have been in that rabbit hole of confusion. And maybe if you were a child when you found spirituality, or you were born into it, you haven't experienced it. But we most certainly jumped right out of that, and now we are feeling very content. We're feeling happy. And don't forget now, once our heart's been activated, this was, I hope everybody was very attentive yesterday. This segment, it looks like, you know, don't quote me on this, but it looks like it's going to be at the beginning of Sufi Online. So please make sure you're tuned in from 10:30. This advice, this divine radar, that is very, very important for us, and very dangerous as well. Exactly. As soon as our heart's activated, we have God's name entered, and the remembrance of God is going on in our heart. Then we come under the divine radar of God. Before that, we weren't. We were, you know, we were watched over by angels. Our deeds and action was being recorded by angels, and that would have come at the day of judgment. But God is now aware. I mean, look at the comparisons you can make now of once you're on this path, because this is do or die, isn't it? Spirituality, you're either in or out. This spirituality we're talking about. I'm not talking about palm reading and tarot cards and that kind of thing. This spirituality, that has nothing to do. You are in or you're out. 1 foot in, 1 foot out isn't going to work. You've got to jump in, and you're made very safe and secure in doing that. But once you've jumped in, then you stay there, because this is the right path that we're on. It's not like religions, is it? I mean, religions, you can come in and out. You can not go to
stop going to church for a week, a month, a few years, keep going back, and nobody's going to say a word. The angels will notice it, and it'll be recorded, but that will be the end of it. If you don't get along with the mullah, you have a bust up with the priest, then change your worship place, go down the road to another one. If you're not happy in Christianity, convert to Islam. Anything can be done in the religions, Yes. but in spirituality, that you do not get that chance. You have to stay steadfast because they're not. God is not recording the what's going on in the churches and the worship places. He's not looking over them. He's looking over the ones with the activated hearts, the true devotees, the Mormons, the believers. They're under the divine radar of God. So this is when we have to be very, very careful exactly what we're doing. And Sufi Master gave a beautiful example about asylum. When we're seeking asylum, that's when we come under the radar. Yes. Before that, you can go here and there, but because they don't know where you are, they don't know where you live. But once you record yourself, apply for asylum, then you come under the radar of immigration, of border control or homeland security, whatever country you're living in. You come under that radar. And I always think, I know when that was coming up, I knew Sufi Master was come up with an amazing example. I was thinking on the line of a SIM card. If you get a SIM-only deal with your phone, it's pretty easy. You can go in and get a pay-as-you-go from the shop. Not many questions asked. You can come and go. But when you want a contract, then you have to give all your details. You give your bank details, what your job is. Yes. You're in a contract, and you cannot come out of that contract, until it's ended. Because that SIM is registered in your name. Because that SIM is registered in your name, and you're under the sight then of that network. Before that, you're pretty easy, aren't you, with the pay-as-you-go? So this is deadly important for us to realise that now, once we've become under the sight of Almighty God, before that we could, whatever we did wasn't completely under the radar. We could come here and there. But then it starts becoming a serious business. And I think Sufi Master gave an example of the military, didn't he? Like in the armed forces with discipline. Yeah, that came with discipline. That is on the lines of being in the military, that we have to have discipline in spirituality. You could say exactly the same for this process. In a school, say if you were in a normal school, you can even, flunk your exams. You can, like I did, I left before I took my exams and then I went back to sit them. You can leave school. You can do whatever you like. I think it's probably a bit stricter now. But then if you've chose to, then you could go back to evening classes a bit later on. You could study. You could do an open university course, whatever you want. That's schooling. 1 foot here, 1 foot there. You can get away with it. What about the military? What about the armed forces? Yes. You're given specific instruction to do this, protect yourself, wear this bulletproof vest and a helmet, go behind this wall, don't put your head up if the enemy is shooting at you. If you decide not to listen, do what you want, then you're dead, aren't you? Yes. There's no going back. Yes. It would cost you very dearly, It can cost you your life eventually. But as you said quite rightly, either you are in or you are out. Yes. And that's very, very important for us to realise that. No going back. And most certainly you are not going to be, either you're going to accept this new happiness that you found, this new life that you found, leaving this beautiful path, this beautiful company of being with Sufi Master every night, the zikr, the heart meditation, listening to these beautiful words, explanations, any doubts and niggles we had about our own worship places, about our own holy gospels, we can ask Sufi Master. They're beautifully explained to us. So you don't have to commit to anything. We're finding our character is being polished. We feel a stronger bond and connection to God. Why would we want to go anywhere? It's extremely puzzling, but it can happen, and Sufi Master doesn't want that to happen to any of us. So this is most certainly, because of course the provisions as well, isn't it? We have the beautiful lifestyle we're in
is because before we were under the provisions of the angels. Yes. Before activation of the heart. But once, this is a serious, I know it's very easily come by for us. Some people just phone up this number and they get their heart activated. Some people just walk into a Mind, Body and Soul expo. They're going there to buy some crystals. They're going there to get their palms read, and they look across, they see these beautiful divine images of His Divine Eminence Garshay and Lord Jesus. They come over, they say, what's going on here? How much does this cost? It's free. What happens? Through His Divine Eminence Garshay's bounty, we activate your heart and connect you to God. Okay, let's have a go. They sit down, they feel, and most of these people are people who have never experienced any kind of meditation, and they feel their chest expanding there and then, beating, and with the name of God, and off they go. It's as simple as that. So this is the importance that we know that God has chosen that person and chosen them to meet the Sufi master through us. This is all done through me. This is the realm of medium, realm of reason. So, of course, through us, they're meeting Sufi Master Younus AlGohar, and through Sufi Master Younus AlGohar, they're meeting His Divine Eminence Garshay and Lord Jesus. So this is done through the mediumships. But then your provisions, everything is looked after by God. So if we turn our backs, if we forget the remembrance of God, then what about the provisions as well? Expect to be shut off and lose all our beautiful provisions that we experience every day. I'm not just talking about material provisions. I'm talking about that divine ecstasy and divine energy that we feel on a day-to-day basis. Everything is going to be gone. And, divine ecstasy and this esoteric benevolence. On top of that, even these physical luxuries also, the worldly luxuries also, all the provisions, like you are feeding yourself very well, and you are living a very good life. You are having every facility at your disposal, whatever the facility that you want. You are living a very, so to speak, a very lavish life, right? Yes. And then you are just turning away. It means that it's the worst type of being ungratefulness. Yes. Ungrateful people, obviously, Lord does not approve and does not like people, those who are ungrateful to Him. Absolutely. Okay, so that's all from us this evening. Thank you very much. And again, once again, I'm going to remind you of our release today on YouTube. Please make sure you've signed in to your YouTube account so it all gets recorded. True Sense of Gratitude. Episode 8 from the Western Sufi course. Beautiful. A carry-on from the giving thanks and appreciation. You remember that was, we spoke about that a few days ago, the freshness of appreciation. This is all a carry-on, the true sense of gratitude. That was a huge chapter in Western Sufi course. So please, everybody, sign in, like it, share it, put a comment. And we have on Saturday as well, we've got another international day coming up this Saturday, which will be the 10th of October. And I've got a guest. I've got Sabrana's going to come on and say her piece on it. We've got Sister Kelly and we've got Imran Matibai. You're online. If you'd like to join me, just come on for 5-10 minutes and discuss this very sensitive topic we're going to be covering on Saturday. That'll be wonderful. International Day. Yes. Please, Imran Bhai and Kelly's sister, please join us. It's going to be the Mental Health Awareness Day on Saturday, 10th of October. So from 9 o'clock, Saturday the 10th of October. So please, if anybody else, if anybody wants to join, I just named those two because they've been on before. But if anybody wants to come on and discuss the help that we get, the emotional help that we get through these Sufi teachings, the antidote to all. Saturday the 10th, Kelly. It's from 9 o'clock
if you just want to join us for 5 minutes. So that's the Mental Health Day. And that's all from us. Thank you very much, Sheikh Tanveer. Thank you. For joining Thank you. us. October the 10th. Yeah, it's World Mental Health Day. That's it, on the 10th of October. World Mental Health Day. Obviously it's going to be a very, very sensitive day. We're going to tread very, very lightly. And nobody's going to say we have the instant cure for all mental health illnesses overnight, but we most certainly have the help for it. And we have help for people, very, very young people, that can stop falling into these traps of mental health problems and fill in that void of people's lives that they feel they need to fill it either with, under-the-counter drugs or over-the-counter drugs. They're both as addictive as any, antidepressant as addictive as cocaine. Yes. So we don't want anybody falling into that, rabbit hole. That's a rabbit hole, isn't it? Jumping into drugs. Yes. We're out of the rabbit hole. Don't worry about us. We are well and truly standing on that beautiful green grass of the rabbit meadows, watching those hares and bunnies jumping around in the sunset. Exactly. We're well and truly out of the rabbit hole. Everybody else is in their rabbit hole. Thank you very much for joining us. We'll see you tomorrow again, same time, same place. Gohar Office. Gohar Office. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही मरहबा। नाजरीन, यूनिवर्सल सूफी ऑर्डर दे प्लेटफॉर्म तो अज फिर एक नया मौजू लैके अमजद गौहर तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। और सब तो पहला मैं अपने तमाम नाजरीन दा शुक्रिया अदा करना चाहना जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नू बहुत पसंद किया और बहुत अच्छे कमेंट्स देते ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। और मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने मैनू इस प्रोग्राम के हवाले च कई मशवरे भी दिते हैं। मैं उन्हों का भी शुक्रगुजार हाँ और मैं उम्मीद करांगा, कोशिश करांगा कि जिसने भी मशवरा दिता है वो उस तरीके नाल जिहड़ा है इस प्रोग्राम नू चलाया जाए। और कोशिश साडी है कि आसान तरीके नाल लोकां नू पंजाबी जुबान विच इल्म तसव्वुफ दे बारे च, रूहानियत दे बारे च और फकीरी की हुंदी है इस दी तालीम दी जाए। और इत्थे मैं एक गल तुहानू दसना चाहना वां कि जो तालीम और फैज़ इस प्लेटफॉर्म यानी यूनिवर्सल सूफी ऑर्डर दे प्लेटफॉर्म तो बयान किया जाएगा, जो इथों फैज़ हासिल होएगा वो तालीम और फैज़ सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही दी जानिब तो है। और सरकार गौहर शाही दी करम नवाजी है कि इस दौर विच इंसानियत दे वास्ते इस तालीम नू आपने इस तरह आम फरमाया है कि हर इंसान खा उदा ताल्लुक किसी भी मजहब नाल होवे वो बाआसानी इस तालीम नू समझ भी सकता है और इसनू हासिल भी कर सकता है। नाजरीन, अज दे प्रोग्राम दा मौजू है दिलां दी आवाज़। सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही फरमांदे ने कि हर शहर विच, हर मुहल्ले च, हर गली च, हर घर च दिल वाले होंदे ने। ये आवाज़, ये तालीम उन्हां दिलों तक पहुँचाना मकसद है और दिल वालियां नू इस तालीम दे वास्ते तैयार करना मकसूद है।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਤ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਬੈਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਬੈਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੈਤ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅਜੇ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬੈਤ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਤ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਏ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਰਦ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਤ ਦਾ ਵੀ ਉਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੈਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੈਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 11ਵੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੈਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੈਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੈਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ, ਬਿਦਅਤ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਹੈ, ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਬੈਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੈਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਫੈਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਰਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੈਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਦਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ,
سب تو پہلا انسان یہ کہندا ہے کہ یار منو ہیرے دی پہچان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ساری نظر وچ پیسیاں دی نوٹاں دی بڑی قیمت ہے. اگر میں 10 لاکھ لے کے جاواں 1 کروڑ لے کے جاواں اور منو کوئی دھوکھا دے کے منو ہیرے دی جگہ کوئی شیشہ پکڑا دے تے منو پتہ ہوئے گا کہ میرا کتنا نقصان ہو گیا, منو کتنا دکھ ہوئے گا. کیوں؟ کیونکہ سانو پیسہ نظر آندا ہے. لیکن اس تو بہت قیمتی شے, یعنی میں ایک مثال دیتی ہے لیکن اسی موازنہ نہیں کر سکتے, لیکن اس تو بہت زیادہ قیمتی شے ساڈا ایمان ہے. ایمان دے بارے اسی نہیں سوچتے کہ کس دے کول جا کے اسی جڑا ہے وہ اپنا آپ یعنی سونپ رہے ہیں, وہ ساڈے ایمان دا کی حال کرے گا, سانو ایمان ملے گا یا جڑا پہلا ہے وہ بھی جائے گا. یہ واسطے سب تو پہلا ضروری یہ ہوندا ہے کہ بندہ پہچان حاصل کر لوے. ہن اگر تسی جا کے کسے نو یعنی بہت سارے لوگ کیونکہ گل تو گل نکلدی ہے لوکاں دی جڑا ہے وہ یعنی مشہوری ہو جاندی ہے, جی فلانا بندہ ہے اودے کول دم کرا لو ٹھیک ہو جاؤ گے, فلانا بندہ ہے اودے کول دم کرا لو ٹھیک ہو جاؤ گے. سب تو پہلا جلے اسی انہاں کول جاندے ہیں اور انہاں نو اپنی پریشانی دسدے ہیں, اتھے سب تو پہلا اسی اپنا آپ اپنی جڑی کمزوری ہے انہاں دے ہاتھ وچ دے دیندے ہیں. تسی دیکھو یعنی میں تانوں ایک گل دسنا چاہنا کہ اسی اتھے لندن وچ رہندے ہیں. اگر لندن دے اخبار تسی چک لو تے اخبار دے اندر پورے پیج دے پورے صفحے دے اشتہار لگے ہوندے کہ کالا علم ہوئے یا محبوب ناراض ہو گیا ہوئے یا شادی نہیں ہو رہی تے کال کرو تواڈے سارے مسائل حل کر دواں گے. اور اسی خود بھی بزنس کردے ہیں, سانو پتہ ہے کہ اخبار دے اندر ایک اشتہار دین دے کنے پیسے لگدے ہیں, لیکن انہیں وڈے جڑے اشتہار لا رہے ہیں وہ پھر جلے لوگوں کو پوچھے آتے انہوں نے دسیا کہ جی جلے اسی کال کردے ہیں تے اگلے بندے تے پہلا کہندے جی کہ 25,000 دیو 30,000 دیو 50,000 دیو پھر اگے گل کریں گے. یعنی تسی اندازہ لاؤ کہ ایک بندہ جڑا پہلا ہی مجبور ہے, پہلا ہی لٹے ہے, او دے کولوں ہن یعنی پھر کی ہوندا ہے کہ جی ایدے کولوں ادھار پھڑیا او دے کولوں ادھار پھڑیا. اور ایدی کی وجہ ہے یعنی اسی اتنے مجبور کیوں ہو چکے ہیں کہ کسی نے شیطانی عمل کیتا او دے زیر اثر آ گئے. کیوں؟ کدی سوچیا ہے تسی شیطان دے زیر اثر کیوں آیا سی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا, یعنی جتنیاں مخلوق اللہ نے بنائی ہیں, شیطان بھی اللہ نے بنایا, جن بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا, ٹھیک ہے, جانور بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا, انسان نو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا, لیکن نال یہ بھی فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر ایک جن ساڈے اتے حاوی ہو گیا تے پھر یہ مطلب ہے کہ اسی اشرف یعنی اس لمحے اسی اشرف المخلوقات نہیں ہے نا, تے پھر انسان پیدا اشرف المخلوقات نہیں ہوندا, انہوں بننا پیندا ہے. بندہ کس طرح ہے کہ جس طریقے نال ساڈے اندر جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح روحاں رکھیاں جلے وہ بیدار ہون گیاں انہاں دے اندر نور آئے گا, انسان دے اندر نور آئے گا, اس وقت پھر وہ انسان دوسری مخلوقات تو اشرف ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک خاصیت صرف اللہ تعالیٰ نے انسان دے اندر رکھی ہے. میں تانوں یہ دسنا چاہنا کہ یہ جڑی تعلیم ہے یہ حاصل کرن واسطے لوگ بیت ہوندے سن, اس واسطے نہیں ہوندے سن کہ اے 100 دفعہ اے پڑھ لو 100 دفعہ اے پڑھ لو 100 دفعہ درود شریف پڑھو. یار اے کتاب کھول کے نا اس طرح دے وظائف ہزاراں قسم دے وظائف کتاباں لکھے ہیں, پھر تسی چند نذرانے دے کے وظائف بھی لے رہے ہو نا. کدی سوچیا تسی کہ سانو وہی چیز مل رہی ہے اور ادھے ہی اسی پیسے دے رہے ہیں؟ کدی سوچیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہوا ہے, اللہ تعالیٰ دی طرفوں پانی ہے, اگر ادھے اتے کوئی قیمت نہیں لائی اللہ تعالیٰ نے تے رب دی ذات دی کوئی قیمت لگ سکتی ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یعنی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تانوں دم کراں گا اور تسی ٹھیک ہو جاؤ گے اور پھر ادھے تسی اینے پیسے دینے
ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੇ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤਾਲੀਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚੋਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬੈਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਦਫਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਤਨੀ ਦਫਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਸਬੀਹ ਫਿਰੀ ਪਰ ਦਿਲ ਨਾ ਫਰਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਸਬੀਹ ਫੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਅਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਬੀਹ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਵੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਿਆਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਐਸੇ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਸਮੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾ ਰਹਿਮਾਨੋ ਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾ ਕੁਦੂਸੋ ਦਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਫਾਤੀ ਇਸਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਫਿਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤਹജ്ਜਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਸਬੀਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਦ ਵਜ਼ਾਇਫ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਜ਼ਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਅਗਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਹਨ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਈ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਿੰਜ ਕਰੇਗਾ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਸਦੀ, ਜन्नत ਦੀ ਲਾਲਚ, ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੈਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
اس پلیٹ فارم دے ذریعے وہ تعلیم دینے چاہتے ہیں تاکہ کل نوں تسی کسے کولوں بھی دھوکھا نہ کھا سکو۔ سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی دی تعلیم اتنی آسان ہے اور اتنی نایاب اور آپ دا فیض اتنا کمال دا ہے کہ اج لکھاں دی تعداد وچ لوگ مختلف ملکاں 'چ بیٹھے ہیں جنہاں دے دلاں 'چ رب دی محبت جاگ گئی ہے۔ اور ایسے پروگرام نوں اسی جاری رکھاں گے، آہستہ آہستہ کر کے تانوں یہ تعلیم جڑا ہے سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی دی بیان کران گے۔ اور اگر کوئی شخص میرے نال رابطہ کرنا چاہے تو اسکرین دے اوتے میرا نمبر ہے، کوئی بھی گل اگر تسی پوچھنی ہوئے تو تسی مینوں کال کر سکدے ہو۔ اور اج اس گل دے اوتے میں اختتام کراں گا۔ تہاڈا بہت سنن دا شکریہ۔ خدا حافظ اور گوہر حافظ تمام ناظرین۔ آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں، ویژولائز اس میں اللہ از written on your heart. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ 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 عیسیٰ روح 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول 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 اللہ اللہ. اب آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کے ذکر میں تھوڑا سا حصہ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی ضرب قلب پر اور ہو کی ضرب روح پر لگانی. قلب آپ کے سینے میں دائیں الٹے ہاتھ پر ہے اور روح بائیں ہاتھ پر, روح سیدھے ہاتھ پر. اللہ ہو 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 اللہ ہو
नदीम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
وسلم علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من غفرته الله 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 فاق رسولا فضلا وأولى أهدى سبلا لدلالته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته الله 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 ساعتي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 الله
جبریل عطا لیلۃ عسرا ورب دعاه لحضرته اللہ 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 نال الشرفا واللہ عفا اما سلفا من امته اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته اللہ 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 گوہر شاہی مرحبا، السلام علیکم، نمشکار۔ I would like to start with one of the verse from the Quran. It's very important. It's very important for for everybody, those who adopt spirituality. So
सूरह हौद आयत नंबर 15। कुरान मजीद की ये आयत है, सूरह हौद आयत नंबर 15। मेरे ऊपर तो इस आयत का बड़ा गहरा असर हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आपको भी मालूम हो जाए कि दिल में ईमान आने के बाद जब मामला तब्दील हो जाते हैं तो फिर आप लोगों का रिलेशनशिप अल्लाह के साथ कैसा होना चाहिए। This particular verse from Quran is of great significance in many ways. Especially it tells us, guides us, what should be our relationship with God be like. And what things are important in our life, and things that can go along with our spiritual quest, our spiritual journey. And obviously, we want to smooth the spiritual growth. We don't want to become stagnant at any point. This ayah had a very, it's a huge impact on my understanding. And I'm going to share it with you. And God said, whoever desires the life of this world and its adornments, we fully repay them for their deeds therein, and they therein will not be deprived. Without a discerning mind, this ayah is almost impossible to be fully comprehended. But what I have been told about this ayah in Batin is different. Once you have adopted spirituality and you have set up your journey for your destination, which is God, now having adopted spirituality and taking God as your destination, if you desire adornments of this world, if you desire the adornments of this world, God will
give you adornments of this world against what you are doing. Do you understand? For example, your destiny is God, and you're becoming a good man. You show compassion, you become generous, you do all good deeds. But at the same time, you develop this love for the luxuries of this world, right? And you have these desires in your heart. So what does God do? Whatever goodness you are doing, whatever good deeds you are doing, God will buy those of your good deeds and give you the reward of those good deeds in this world with the luxuries of the world. What does it mean? You will not reach your destination anymore because you have been paid. Right? You have been paid. And then once a reward has been given to you, then you will be very unseemingly out of spirituality. And you will be entangled with the adornments of the world, completely lost in the indulgence of the luxuries. That is very important for everybody of us, especially those people who, having adopted spirituality after activation of the heart, they suffer from financial crisis. These crises come to test you. It is a test from God. God wants to test you whether or not you still want to pursue in the path of love, and you're able to endure any pain, or you're ready to live a less privileged lifestyle. But having adopted spirituality, you have this financial crisis, and day and night you think you are now close to God. You ask God to give you this, give you that, make life easy on you, give you this luxury, that luxury. He is driving a wonderful car, and now you are close to God. Look, you should be driving a wonderful car too. If you fall for these luxuries, God will give you these luxuries, but you will be taken off the spiritual path. That's the problem. اب یہاں پر جو ہے سمجھنا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن مَن کَانَ یُرِیدُ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَہَا، اگر تم نے اس دنیا کے اندر جو تمہاری زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کا ارادہ کر لیا ہے، وَزِینَتَہَا، اور اس کی جو زینت ہے، جس چیز کی وجہ سے یہ دنیا خوشنما نظر آتی ہے، کیا ہیں وہ چیزیں؟ لگژریز. تو پھر اللہ کیا کرے گا؟
نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ تمہارے جو اعمال ہوں گے ان کا نفع اسی دنیا میں دے دے گا. نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اور پھر فرمایا کہ وہم فیہا لا یبخسون، اور تمہیں اتنا دے دے گا کہ تم کو خسارہ محسوس نہیں ہوگا. تو اب یہ کہانی ہو کیا گئی کہ تم ذاکر قلبی بن گئے. صحیح، ذاکر قلبی. اچھا، اب یہ بات ان کی تو ہے نہیں جن کی مقدر میں دنیا تھی، کیونکہ ان کے اعمال اچھے نہ بھی ہوں تب بھی دنیا ان کے مقدر میں ہے، وہ تو ملے گی ان کو. تو یہ دنیا دار کے لیے تو نہیں، یہ تو مومن کے لیے ہے، کیونکہ اچھے اعمال جو اللہ خریدے گا تو مومن کے خریدے گا. تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ من کانا یرید حیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تم نے اپنی اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا، ٹو امپروو کوالٹی آف یور لائف ان دس ورلڈ اینڈ یو گو فار لگژریز آف دا ورلڈ، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ وہ جو تمہارے اعمال اچھے ہوں گے نا ان کا نفع تمہیں اس دنیا میں ہی دے دے گا. اب جب نفع اس دنیا میں مل جائے گا ان اعمال کا تو وہ اعمال تو بک گئے، تو آخرت میں تو تہی دامن خالی ہاتھ ہو جائیں گے. یہ آیت میں نے اس لیے پیش کی آپ لوگوں کے سامنے کہ آئے دن لوگ جو ہے شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ بھئی حالات صحیح نہیں ہیں، یہ ہو گیا ہے، دعا کر دیں. اب آپ اس قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مجھ سے پوچھیں کہ میرا آپ کے حق میں دعا کرنا بہتر ہے یا خاموش رہنا بہتر ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ تو ایسا ہو گیا کہ کوئی آدمی اپنے گھر کا سامان اٹھا کر کے بیچ دے ضرورت کا، تو بیچ کر پیسے تو آ گئے، اور اب پھر وہ رونا شروع کر دے کہ وہ میرا سامان چلا گیا، اب میں مشین کیسے لگاؤں گا، ابھی تو گاڑی بھی بک گئی، اب میں ادھر ادھر پیدل گھوم رہا ہوں. بھائی بیچ کے تم نے نفع لے لیا نا، نہ بیچتے. یہ ایک مثال ہے. تو جن لوگوں کا قلب اللہ کے ذکر سے منور ہو جائے، ذاکر قلبی بن جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے امتحانات آئیں، جو کہ آئیں گے، مشکلات آئیں گی، بغیر آزمائے اللہ نوازتا نہیں. اور بہترین طریقہ بھی یہی ہے، جب تک آزمایا نہ جائے بندہ، اس کا کیا بھروسہ ہے. ویسے تو ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم پہ ٹرسٹ کرو، لیکن ٹرسٹ کرنے سے پہلے ٹیسٹ بھی تو ہوگا نا آپ کا. بھئی آپ مجھ سے امید رکھ لیں، مجھے ٹرسٹ کرو اندھا دھند، آپ یہ بات اللہ کو بھی تو کہیں، اگر اللہ آپ پر ٹرسٹ کرے یا نہیں کرے. اگر اللہ آپ پہ ٹرسٹ کر لے تو میں بھی کر لوں گا. تو دنیا کا قاعدہ یہی ہے، اللہ کا بھی قاعدہ ہے کہ جب تک وہ آزمائے گا نہیں، امتحان میں نہیں ڈالے گا، اور پھر دیکھ نہیں لے گا کہ تمہارا دل کہاں ہے، اس وقت تک تم کو وہ آگے نہیں بڑھائے گا. دنیا میں بھی یہ قاعدہ ہے، اسکول کالجز میں چلے جائیں تو امتحان ہوتا ہے، ایگزام ہوتے ہیں نا، اس میں جو پاس ہوتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو وہیں رہ جاتا ہے. تو ذکر قلب چلنے کے بعد اگر تنگی محسوس ہو، رزق میں تنگی آ جائے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، خاموشی سے اس کو سہنا ہے، بولنا نہیں ہے کچھ.
اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ابھی تو قلب جاری ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو ولی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ ابھی تو قلب ہی جاری ہوا ہے نا، بس ولی سمجھنا شروع کر دیتے بھائی یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے. پھر بزرگوں کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے یہ کر دیا تھا، انہوں نے وہ کر دیا تھا. ابھی تو تم داخل ہوئے ہو نا روحانیت میں. ذکر قلب کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے روحانیت کے اعتبار سے. تو اس مقام پر اگر تنگ دستی آئے، فائنینشیل کرائسس آتے ہیں، تو یہ نہ کہیں کہ دعا کریں، اور خود بھی اس کی آرزو نہ کریں کہ ہماری جو ہے دنیا کی یہ خواہش پوری ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کا نام بھی چلا جائے اور دنیا کی خواہشات بھی چلی جائیں، اور وہ خواہشات اللہ تک پہنچ جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس ذکر قلب کے عوض تمہاری وہ خواہشات پوری کر دے، اور بس تم اسی میں خوش رہو کہ دیکھو جی اللہ کا کرم ہو گیا اور ذکر بند ہو گیا. یہ ایک اہم نقطہ تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. اب سوالوں کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ذہن میں آتی ہے نا یہ بات کہ بھئی یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے. اب یہاں اللہ نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ اگر تم نے، اچھا یہ بات بڑی عجیب و غریب ہو جائے گی اب، نہیں اس کو اگر کوئی عام آدمی جو ہے نا دیکھ لے گا، نیو ایج مینٹیلٹی کا آدمی، اچھا بات تو یہ کہ عام لوگوں کی بھی سمجھ میں تو آتی کہاں ہے یہ، لیکن یہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ those who intend to improve quality of their material life here and they go after the luxuries of the world, then Allah will give them reward of their good deeds within this world, and for the next world they are left with no good deeds. There you will appear empty-handed. That's really bad, isn't it? Because whatever you do here, your good deeds, it is for your eternal life. For example, you come here to England or America or Japan from India, Bangladesh, Pakistan to find a good job, good business, right? So that you can support your family back home. But what if you make money here and you spend all your money here? What will you send back home? Zilch. Zero. And this is exactly what it is. You know, if you adopt spirituality, you do good deeds, but at the same time you have a lot of desires in your heart and you want these desires to be fulfilled. You know, sometimes God will listen to your desires because now your heart is activated. Any thought passing through your heart will reach God because God's remembrance in your heart is also reaching God. So any desires of this world and luxuries that will
pass through your heart will reach God. What if God decides to give you the reward of these good deeds here, and all your good deeds are sort of sold, and you have gotten the reward against it? Then on the day of resurrection, you will be empty-handed. You will have nothing on the day of resurrection, on the day of judgment. So for a good, successful Sufi, you can, after adopting spirituality, work hard and adopt whatever lifestyle you want to adopt. But make sure the desires, extra bit of desires in the heart shouldn't stay there. Otherwise, God will replace them with a reward which will stay in this world only. And you will have nothing in the hereafter life as a reward. Ali Rizwan, God doesn't give anything free. How much did your mother pay to God when you were born? How much, bata, how much did your mother pay God? ایسا نہیں ہے بیٹے، اللہ سے بدگمان نہیں ہوتے ہیں. ایسا نہیں بولتے ہیں کہ اللہ کچھ فری نہیں دیتا ہے. سب کچھ تو فری دیا ہے اللہ نے. ہاں، جو چیزیں فری نہیں ہیں وہ ہے ایمان، وہ ہے محبت، عشق. ان چیزوں کے لیے آپ کو جو ہے محنت کرنا پڑے گی. باقی چیزیں تو فری ہیں، جہنم بھی فری ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے کہ نہیں؟ رضوان بیٹے، سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ ریڈ لائٹ. پھر سفرنگ آئے تو کیا ہم دعا بھی نہ کریں کہ یہ سفرنگ ختم ہو جا؟ نہیں، سفرنگ اور ہے بیٹے. سفرنگ آتی ہے تو اس کے لیے تو دعا کریں نا. میں تو لگژریز کی بات کر رہا ہوں، حیات الدنیا. سفرنگز کی بات تو نہیں کی ہے نا. اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ مصیبت دور ہو جائے. ہمارا موضوع یہاں مصیبت کا تو نہیں ہے نا. ہم تو یہاں پر بات کر رہے ہیں حیات الدنیا اور اس کی زینت. ڈیزائرز کی بات ہو رہی ہے بیٹے، سفرنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے. سفرنگ میں تو ہم کو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ بھئی ہماری سفرنگ دور ہو جائے. اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. What should we do when our lower self desires for the luxuries? This also rule apply when we say Ya Gohar al-Madad. No. No. It means that you have adopted spirituality and now you understand your destiny is God's love and God. Okay? So you understand what are you supposed to do. You have to work hard in the path of love. But on one hand, you have God as your destiny in your heart,
But at the same time, you also have a lot of desires in your heart. Basic necessities of life are not desires. If you want to eat food, this is not a desire, this is a necessity. You want to put on good clothes, this is not a desire. Okay? This is not a desire. This is necessity. If you want to use a toilet, this is not a desire. You need to use a toilet because you need to. Food, home, means of travel, your car or a bike, these are not desires. These are basic necessities of life. Desire is something extraordinary, which is, necessities plus. So remove this plus, confined to necessities of life. Okay? ڈیکسٹر ادو، مجھے آپ کے جیسا بننا ہے. میرے جیسا؟ مجھ میں ایسی کیا خوبی ہے جو آپ میرے جیسا بننا چاہتے ہیں؟ There is nothing special about me, my friend. Why do you want to be like me? Sana Khalid, can we ask God or Murshid to turn our carnal self mutmainna when no worldly desire is left? Yeah, but you won't just get it by asking God or Murshid. You have to work hard for it. Yes, you do not purify your lower self by making prayers to God. There is a way which has been prescribed by God. Dua alone will not help. Dawa is also needed. دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی پڑے گی. چلو بھائی، نفس کو پاک کرنے کے لیے صرف دعا کر لیں اور نفس پاک ہو جائے گا، تو نہانے کے لیے بھی کر لیں. کیوں؟ نہانے کے لیے بھی دعا کر لیں، اے اللہ مجھے نہلا دے. حالانکہ یہ دعا مرنے کے بعد قبول ہوگی. پوچھو کیسے؟ پھر کوئی بندہ نہلائے گا آپ کو. آج رائے ابتسار، آج داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ عرس مبارک کا آخری دن تھا. کچھ تبرکات فرما دیجیے. عامر شاہ، یہ فرمان علی کے نام سے آئی ڈی انسٹا پہ آپ کی پوسٹ کے نیچے کافی قابل فہم سوال پوچھتا ہے، آپ اس کے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ دیں گے، جب مجھے وہ نظر آئے گا تو میں دوں گا جواب. دیں گے، ضرور جواب دیں گے. اگر وہ سوال قابل فہم ہے تو یقیناً میں اس کا جواب دوں گا. لیکن ایک بات آپ جو ہے وہ سن لیجئے کہ اللہ کے دوست، اولیاء اللہ، صالحین،
مرشدین، یہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ اور یہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ کو پانے میں جن لوگوں کی اللہ کی طرف سے منظوری آتی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اور اگر اللہ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو تم ہرگز نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی وکیل. سمجھ گئے آپ؟ ایک بات تو طے ہے کہ جب اللہ کی رضا شامل حال ہوگی تب ہی انسان کو ایمان ملے گا، تب ہی انسان کو ولایت ملے گی، تب ہی ولیوں کا وسیلہ کام آئے گا. اللہ کی رضا ہوگی تو نبیوں کا ولیوں کا وسیلہ کام آئے گا. اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر نہ نبی کا وسیلہ کام آئے گا نہ ولی کا وسیلہ کام آئے گا. سمجھ گئے؟ اب اگر دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے کہ جو روحانیت اختیار کرنا چاہتا ہے، ذکر کی اجازت لے لی ہے، مہینہ سال گزر گیا ہے اور کامیابی نہیں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی رضا شامل حال نہیں ہے یا اللہ نے تم کو رد کر دیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. آپ کو روحانیت کے جو قوانین ہیں، جو قواعد ہیں، ان کو بھی سمجھنا پڑے گا. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ابتدا میں آزماتا ہے اور پھر نوازشات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو نواز دیتا ہے اور پھر نوازنے کے بعد آزماتا ہے. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. جن لوگوں کو اللہ رد کرتا ہے وہ فرمان علی کی طرح اس طرح پریشان نہیں ہوتے. اگر تجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ تیرا ذکر ابھی تک کیوں نہیں چلا، تو ایک بات تو طے ہے کہ اللہ نے تجھے رد نہیں کیا ہے. کیسے پتا چلا؟ کہ تجھے ابھی تک اللہ کی پرواہ ہے کہ تجھے اللہ کی محبت مل جائے. یہ اس کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے چاہتا ہے، صرف اللہ جو ہے تجھے وہ آزما رہا ہے کہ کتنی دیر تک، کتنے عرصے تک تو اس کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے. تو فرمان علی کو تو پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں رد کر دیا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے رد جب کر دے کسی کو تو وہ جو ہے اللہ کے خلاف متکبر ہو جاتا ہے. میں کوئی مرا جا رہا ہوں روحانیت کے بغیر، نہیں چاہیے مجھے روحانیت، یہ سب فراڈ ہے، کچھ نہیں ہوتا روحانیت وغیرہ. اس کا پھر لہجہ ایسا ہو جاتا ہے. لیکن جس بندے کے دل میں یہ خواہش روز بروز پروان چڑھ رہی ہو کہ یار مجھے بھی اللہ نواز دے، میرا بھی ذکر چل جائے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رد نہیں کیا، اسے آزما رہا ہے. ایسی صورت میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے آدمی روئے اور پھر بارگیننگ کرے. بارگیننگ میری نظر میں کیا ہے؟ بھئی میرا اگر ذکر نہیں چلے اور مجھے یہ احساس دلایا جائے کہ ذکر تو نہیں چلا لیکن آرزو تو ابھی بھی ہے نا تمہیں اللہ کو پانے کی، کچھ تو ہے، اسی میں خوش ہو جاؤ. جس طرح میری غزل کا ایک شعر ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، عشق مجھ کو نہ سہی
عشق تیری نظر میں تو ہوں. چلو میں نے مان لیا کہ سرکار مجھے آپ سے عشق نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے عشق ملے، لیکن میں کھڑا ہوں، آپ مجھے دیکھ تو رہے ہیں، میں کھڑا ہوں، آپ مجھے دیکھ تو رہے ہیں، یہ کافی ہے میرے لیے. اور پھر دل کو یہ بھی سکون دیا کہ غیر ہوتا تو تیری یاد کیوں ستائی ہو. آپ مجھے عشق عطا فرمائیں یا نہ فرمائیں، آپ مجھے دیکھیں یا نہ دیکھیں، میرے دل نے کمپرومائز کر لیا ہے اس بات پر کہ مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے نا، تو کوئی تو رشتہ ہے. اگر میں غیر ہوتا نا تو مجھے آپ کی یاد نہ آتی. اگر میں غیر ہوتا تو مجھے آپ کی یاد نہ آتی. یہ جو مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے نا، یہ چغل خوری کر رہی ہے کہ میرا اور آپ کا گہرا تعلق ہے، بھلے یہ اناؤنس کیا جائے یا نہیں. غیر ہوتا تو تیری یاد کیوں ستائی ہو. آپ میرا ایسا کلام بھی ہے غزلیات میں کہ جس کو پڑھ کے آپ خون کے آنسو روئیں گے. اس کڑے وقت میں تیری ہی مسیحائی ہو، اس کڑے وقت میں تیری ہی مسیحائی ہو، اور تیرے پیار کی ہر لحظہ رہنمائی ہو. اب ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے، ذرا غور کیجیے. سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، تم اگر پیار سے دیکھو، تم اگر تو زندگی پاؤں. ذرا غور کریں، یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ لفاظی نہیں ہے. تم اگر پیار سے دیکھو تو زندگی پاؤں، ورنہ مرنے کی دھن سمائی ہو. اور عشق مجھ کو نہ سہی تیری نظر میں تو ہوں، غیر ہوتا تو تیری یاد کیوں ستائی ہو. یہ جو آپ کی یاد مجھے آتی ہے نا، اس سے مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی تعلق میرا آپ سے ہے، ورنہ آپ کی یاد کیوں آتی مجھے اگر غیر ہوتا تو. مجھے آپ نے غیر نہیں سمجھا ہے سرکار، مجھے آپ نے غیر نہیں سمجھا ہے. اور ثبوت کیا ہے؟ مجھے آپ کی یاد جو آ رہی ہے. ہائے ہائے ہائے، کیونکہ غیر ہوتا تو تیری یاد کیوں ستائی ہو. اور پھر کہا، حال دل تم سے سوا کون جان پائے گا. میرے دل کے حال کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. حال دل تم سے سوا کون جان پائے گا، تم تغافل کرو تو کس جگہ سنوائی ہو. آپ کے علاوہ کوئی حال دل میرا جان نہیں سکتا، اور اگر آپ نے ہی مجھے نظر انداز کر دیا تو بس ہو گئی بات، پھر تو کھٹیا کھڑی ہو جائے گی. صرف آپ ہی میرے دل کے حال سے واقف ہیں، اور اگر آپ نے ہی تغافل فرمایا، آپ نے ہی مجھے نظر انداز فرما دیا، تو پھر تو کھٹیا کھڑی ہو جائے گی. پھر کہا، دل نشیں، اے دل میں رہنے والے، دل نشیں، دل کی صدا سنتے ہو کیا؟ کہ اے دل میں رہنے والے، دل کی آواز بھی سن رہے ہو نا. دل میں رہ رہے ہو تو دل کی آواز بھی سن رہے ہوگے. اور دل کی آواز کیا ہے؟ نفس کے ہاتھوں نہ رسوائی ہو. بس یہ سن لیجئے، نفس کے ہاتھوں میری رسوائی نہ ہو جائے.
اور بے بسی اس قدر کہ اشک رواں ہونے کو ہیں. بے بسی اس قدر تم اگر اذن فغاں دو تو کیا دہائی ہو. اتنا بے بس ہوں کہ نالہ غم نکلا چاہتا ہے. اتنا بے بس ہوں کہ کسی بھی لمحے میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ کے آ جائے گا. تم اگر اذن فغاں دو، یہ تو آپ نے منع کیا ہے کہ رونا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اذن فغاں رونے کی اجازت دے دیں تو ایسی دہائی ہو جائے گی دنیا میں کہ کوئی چین نہیں پائے گا. جانتا ہوں کہ افر نیش سے ہے ربط رواں. یہ مجھے معلوم ہے سرکار، یہ مجھے پتا ہے، یہ مجھے پکا معلوم ہے. یہ افرنیش جب کائنات نہیں بنی تھی، جب خزانے ڈسکور نہیں ہوئے تھے کنتو کنزن مخفیہ کے، میں اس وقت سے آپ کو جانتا ہوں. جانتا ہوں کہ افرنیش سے ہے ربط رواں. ربط رواں کا مطلب ہوتا ہے ان بروکن کانٹیکٹ. ان بروکن کانٹیکٹ. تو جانتا ہوں کہ افرنیش سے ہے ربط رواں، خواہش دل کے اس جہاں میں بھی شناسائی ہو. اب دل کی خواہش یہ ہے، وہاں سے تو جانتا ہوں میں آپ کو، اس جہان میں بھی مجھے تھوڑی سی لفٹ کرا دیں. سمجھے؟ اور پھر کہا کہ تم نے دیکھی تو ہے ککنس کی تڑپ. سرکار آپ تو جانتے ہیں ککنس کی تڑپ کیا ہوتی ہے. دیجئے ایسی تڑپ جو نہ کبھی پائی ہو، اور احتیاطاً خاموش رہتا ہوں. ٹو بی آن دا سیف سائڈ آئی اسٹے کوائٹ. احتیاطاً خاموش رہتا ہوں ورنہ کیوں شکل یہ مرجائی ہو. اور سوز دل پھیل گیا غزل میں ایسے یونس. دل کا درد غزل میں پھیل گیا ہے. سوز دل پھیل گیا غزل میں ایسے یونس، جیسے القائے گوہر سے یہ غزل آئی ہو. اس غزل میں دل کا درد تو ایسے پھیل گیا ہے جیسے یہ غزل سرکار نے القاء کرا کے ڈکٹیٹ کرائی ہو، ایسا لگ رہا ہے. ایک دفعہ سرکار جو ہے، ایک آدمی آیا اور وہ پاکستان جا رہا تھا. سرکار انگلینڈ میں تھے، وہ پاکستان جا رہا تھا. تو سرکار نے کہا چلو خرچہ پانی لے جاؤ. تو اس کو کچھ پیسے نکال کے 100 پاؤنڈ وغیرہ دیے. $100 دیے. تو وہ کہنے لگا کہ سرکار اس سے کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر تو یہ لے لیتا چپ کر کے تو زندگی میں کبھی دوبارہ ضرورت نہ پڑتی تجھے پیسے کی. پھر اس کو اور پیسے نکال کے دیے، اور پھر جو ہے نا مسکرائے. اس کو نہیں کہا، مجھے کہا. پھر فرمایا یار یہ تم لکھ لینا ندیم. فرمایا کہ مرشد اگر ایک دے تو 100 سمجھو. مرشد اگر ایک دے تو 100 سمجھو. جی سرکار. پھر مسکرائے. فرمایا سمجھ لو گے؟ تو میں نے عرض کی کہ سرکار آپ کا کرم ہوگا تو سمجھ آ جائے گی. ایک دے تو 100 سمجھو.
تو یہ پھر بات آ گئی ذہن میں، یہ کام بھی آ گئی، غیر ہوتا تو تیری یاد کیوں ستائی ہو. یعنی اتنا سا جو ہے اشارہ مل گیا کہ مجھے سرکار کی یاد آ رہی ہے یار. ہوئے 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 ہوئے، اس کا مطلب ہے میرا تعلق ہے. لیکن یار اتنی سمجھ اور سوچ بھی تو بندے میں ہو جو چیزوں کو ٹرانسلیٹ کر کے سمجھ سکے ہیں کہ بھئی یاد آ رہی ہے تو تعلق ثابت ہو رہا ہے. یاد آ رہی ہے سرکار کی تو تعلق ثابت ہو رہا ہے. واہ، ایک کو 100 سمجھنا ہے. اب غیر ہوتا تو تیری یاد کیوں ستائی ہو، یعنی صرف یاد سے کیا تعلق بنا لیا، میں غیر نہیں ہوں. کیوں؟ مجھے یاد آ رہی ہے ان کی. ہاں ہاں، غیر ہوتا تو تیری یاد کیوں ستائی ہو. میں غیر نہیں ہوں. کون ہوں میں؟ غیر نہیں ہوں. بس اتنا پتا ہے غیر نہیں ہوں. کیسے پتا چلا؟ مجھے ان کی یاد آ رہی ہے. کبھی اجنبیوں کو یاد کرتے ہیں ہم ہیں؟ کبھی اجنبیوں کو مس کرتے ہیں ہم؟ جس کو مس کرتے ہیں وہ اپنا ہوتا ہے نا، تبھی اس کو مس کرتے ہیں. ریڈ لائٹ کہہ رہے ہیں آپ پاکستان کب آئیں گے؟ جب آپ گرین لائٹ کرو گے. آپ نے خود ہی ریڈ لائٹ لگا رکھی ہے تو اب اس کے اوپر تو رکنا ہوتا ہے. اور پھر ایک اور یہ غزل دیکھیں آپ. قریب جان کر وہ دوریاں بڑھاتا گیا. عام طور پہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ باتیں، یہ جو اس میں راز ہے. قریب جان کر وہ دوریاں بڑھاتا گیا. اس نے دوری کیوں بڑھائی ہے؟ کیونکہ اس نے تسلیم کیا ہے کہ میں قریب ہوں. دور جب ہوتا ہے آدمی تو دور ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے نا. تو قریب تھا تو دور ہوا نا. قریب جان کے وہ دوریاں بڑھاتا رہا، فلسفہ عشق کا سمجھا تو عشق جاتا رہا. دوام عشق کی خاطر وہ دور ہوتا گیا. دوام عشق کی خاطر کہ عشق جو ہے وہ پراسپر ہو، مضبوط ہو عشق، اس لیے وہ دور ہوتا گیا جسمانی طور پر. اگرچہ آئینہ دل میں مسکراتا رہا. دوام عشق کی خاطر وہ دور ہوتا گیا، اگرچہ آئینہ دل میں مسکراتا رہا. نظر سے دور تو یک لخت کر دیا اس نے، مگر وہ خانہ دل میں بھی گھر بناتا رہا. مگر وہ خانہ دل میں بھی. شرف الدین چانڈیو، یہ جامع قلندر کیا ہے؟ اور دیدار خدا کے بعد فقیری میں رہنا پڑتا ہے، گھر بار چھوڑ کے جنگل میں رہنا پڑتا ہے. جامع قلندر تو یہ ہے کسی قلندر کی آپ پر نظر پڑ جائے اور بس اسی سے آپ کا سینہ منور ہو جائے، یہ جامع قلندر ہے. اور دیدار خدا کے بعد فقیری میں رہنا پڑتا ہے، جنگل میں دنیا داری. یہ ضروری نہیں ہے. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے مفید،
ایک ہوتا ہے مستفیض اور ایک ہوتا ہے منفرد۔ تو جو مفید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھیج دیتا ہے ڈیوٹی پر مامور کر کے، رشد و اذن و ارشاد دے کر، پھر وہ مرشد کامل بن کے بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ بساتا ہے۔ اکا دکا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ کہتا ہے کہ بس تم سب سے الگ تھلگ بیٹھو۔ جس طرح علامہ اقبال جو تھے یہ ڈیوٹی پر نہیں تھے، یہ منفرد تھے۔ 360 کا جو عملہ ہوتا ہے نا، اس میں ان کا شمار ہوتا نہیں تھا، یہ اس کے مساوی تھے، یہ اس کے مساوی تھے اور منفرد تھے، یہ مفید نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے کسی کو فیض وغیرہ نہیں دیا علامہ اقبال نے۔ ایک جگہ علامہ صاحب نے فرمایا ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، ہے عاشقی میں رسم الگ۔ ہاں، تو یہ اس سے اظہار ہوتا ہے کہ کوئی مفید ہے تو دنیا میں رہے گا، منفرد ہے تو دنیا میں رہ کر بھی تنہا رہے گا، میل جول نہیں رکھے گا لوگوں سے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ دیدار الہی کے بعد آپ کو ہر حال میں جنگل میں رہنا پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں رہے ہیں، غوث اعظم بھی دنیا میں رہے ہیں۔ ابتدائی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے، ابتدائی دنوں میں غوث اعظم نے جو ہے 40 سال جنگل میں گزارے، لیکن جب سب کچھ حاصل ہو گیا تو دنیا میں آ کر کے رہے، شادیاں بھی کی، بچے بھی ہوئے، کاروبار بھی کیا، سب کچھ کیا نا، دیدار الہی بھی ہوتا تھا، کاروبار میں بھی ہوتے تھے۔ عبد الرحیم گوہر، یہاں کے پیر و مرشد کہتے ہیں انسان خود خدا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ بھائی انسان خود خدا تو نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان کے اندر خدا نے اپنی ذات کا سراغ رکھا ہے اور وہ اس کا دل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قلب مومن بیت اللہ، مومن کا جو قلب ہے اللہ کا گھر ہے۔ خدا تو نہیں بنتا انسان، لیکن اگر روحانیت کے ذریعے اپنے دل کو زندہ کر لے، اپنے دل کو پاک صاف کر لے، تو پھر اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی آماجگاہ بن جاتا ہے، اللہ اس کے جلوے، انوار و تجلیات اس قلب میں بس جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ خود انسان خدا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ انسان تو بھائی انسان ہی ہے، اگر انسان خدا ہے تو اللہ نے جہنم کس کے لیے بنایا ہے؟ کتوں کے لیے بنایا ہے۔ اگر انسان خدا ہے تو پھر جہنم میں کون جائے گا؟ ثنا خالد، why do some people claim about their gland activated without the activation of the heart? Who said that? I never heard of it, Sana Khalid. Send me a message in details about it. خوشنما تبسم، مجھے خود سے دور مت کیجیے گا۔ میں آپ کو کیوں دور کروں گا بھائی؟ بالکل بالکل کبھی بھی دور نہیں کریں گے، تا وقت یہ کہ آپ خود دور جانے لگ جائیں۔ ہم نے تو کبھی بھی کسی کو دور نہیں کیا۔
عالم غیب کی دنیا کے بارے میں کچھ بتائیں. آج تک غیب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا نہیں. عالم غیب میں جو ہے وہ قرآن مجید نے کہا ہے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، کہہ دو کہ غیب جو ہے اللہ کے لیے ہے. اور ہم نے اس کے اوپر گفتگو بھی کی ہے. قرآن شریف کی ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کی چابیاں. اللہ نے یہ جو ہے بات بغیر کسی ریزرویشن کے کھلے عام قرآن شریف میں فرما دی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے غیب کی چابیاں ہیں. عندہ مفاتیح الغیب. تو اب ان کے پاس غیب کی چابیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تالا لگا ہوا ہے. اب جس کو اللہ غیب کی وہ چابیاں دے دے گا تو وہ جا کے دیکھ لے گا وہاں کیا ہے. اور اگر کوئی وہاں دیکھ کر کے آ کے پھر سب کو بھانڈا پھوڑ دے بتا دے کیا ہے تو پھر وہ چابیاں تو بیکار ہو جائیں گی نا. کیوں بھائی؟ ہاں، اس لیے جو ہے بہتر یہی ہے کہ چابیاں اگر مل جائیں کسی کو دیکھ داکھ کے آ جائے اور پھر لوگوں کو کہے کہ بھائی چابی تم بھی حاصل کرو، چابی کا پرچار کرے. وہاں کیا ہے اس کی رپورٹنگ نہیں کر سکتا وہ ورنہ پھر بیکار ہو گیا، انٹرسٹ ختم ہو جائے گا نا. پھر چابیاں کون مانگے گا؟ پھر لوگ کہیں گے آئندہ جانا تو موبائل فون لے جانا، فیس ٹائم کرنا وہاں جا کے کچھ باتیں زبان پر نہیں لانی چاہیے تاکہ اس کا حسن قائم رہے. سوال؟ عامر شاہ نے کہا ہے اللہ تو مومن کو ہدایت دیتا ہے اور مومن تو وہ ہے جو ذاکر قلبی ہے. اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت صرف مومنوں کو ملتی ہے. کیا یہ درست ہے؟ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. ہدایت کئی قسم کی ہوتی ہے بیٹا. ایک ہدایت ایسی ہوتی ہے جو متقیوں کو ملتی ہے. مسلمان کو ہدایت ملتی ہے تو مومن بنتا ہے، مومن کو ہدایت ملتی ہے تو وہ ولی بن جاتا ہے. صحیح ہے؟ ولیوں کو جب ہدایت ملتی ہے اس کے بعد جو ہے یا تو پھر وہ عارف بن جاتا ہے یا وہ معرف بن جاتا ہے. قرآن مجید میں آیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، کہ یہ جو الف لام میم ہے یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ اس میں ہے نا، اس کو پڑھ کے کوئی شیعہ بن گیا، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی. لیکن جس نے بھی وہ الف لام میم والا قرآن مکنون پڑھا اس کے لیے تو اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا تو پھر سب کے لیے اویلیبل ہونی چاہیے وہ قرآن. پھر اس کے بعد کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ھدی للمتقین، پہلے پاک ہو کے آؤ. ابھی تو تمہاری شکل بھی نیش، پاک ہو کے آؤ. جب اندر باہر سے پاک ہو جاؤ گے پھر وہ والی ہدایت ملے گی. الذین یؤمنون بالغیب، اچھا اب اس کے لیے پھر یہ پہلے شرط یہ ہو گئی کہ وہ غیب پر ایمان لائیں گے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مختلف قسم کی ہدایتیں ہیں نا بھائی، ایک قسم کی ہدایت نہیں ہے.
Sana Khalid, what you have written here, I'm not aware of such Kundalini activation. I will have to read it. I'll have to go through it before I can comment on this. If you send me a link and I'll go through it, then I will tell you tomorrow. I can only tell you what it is once I have gone through it. So please send me a link and then I'll see. दरअसल एक्टिवेशन ऑफ द हार्ट बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया है इस जुमले को. एक्टिवेशन ऑफ हार्ट, many different organizations in the world have used this term, activation of the heart and opening of the heart, right? This is why they have their own understanding of opening of the heart and activation of the heart. But the way we tell you what activation of the heart is, trust me, it's entirely different to any explanation given to heart activation or opening of the heart. So many people have different concepts of the opening of the heart and activation of the heart. But the way we see it and the way we know it, activation of the heart involves a lot of important things. Number one, we understand that this fleshy heart has a very subtle spiritual being which is dormant and it's sitting on the physical heart. It's not about the fleshy heart. It's not about the physical fleshy heart. It is about the very subtle spirit, angel in nature. And this spirit is senseless and it's dormant and it's unconscious. Okay? And it is sitting on the physical heart. To bring it back to life is activation of the heart. Bringing it back to life is activation of the heart. Now, in the light of what Maulana Rumi said and so many other universal Sufis, this heart is surrounded by 180,000 layers. It's like an evil web. Right? So, not everybody can access that soul that is sitting dormant on the physical heart. You need a spiritual guide. You need a Sufi master who has to be delegated by God, appointed by God to do such a thing for you. Right? Not a self-proclaimed Sufi, not a self-appointed guru. Somebody who has been in direct conversation with God. Somebody who has witnessed the divine splendor. Somebody who reflects God in the mirror of his heart. Somebody who has become a mouthpiece of God. There is a Sufi quotation according to which a time comes
in the path of spirituality on a Sufi, when God put him through such a wonderful transformation that his hands are no more his hands. His hands are like God's hands. His legs are not like his own legs anymore. It's like those are God's legs. And his tongue is not his tongue anymore. It's the divine mouthpiece. So you are totally transformed. You look like a human being, but you have the divine presence in the heart. Only such people are appointed by God to be in this world in form of a Sufi master. And they have access to our inner being, to our inner treasures. They have this ability to spiritually remove those 180,000 layers with their power given to them by God. And having removed those 180,000 layers from your heart, then they implant a mystical formula, oftentimes name of God. And this name of God is implanted in the soul. Okay? And then it is synchronized within your heartbeats. So every time your heart pounds with God's name, it will generate divine energy. And that divine energy will then support your spiritual life. Right? When God's name is synchronized in your heartbeats, and your heart is now pounding with God's name, right? And that soul, Latifa Qalb, that sits dormant on your physical heart, that is also sort of revived. It's brought back to life. It's brought back to consciousness. And that soul, it starts to then invoke upon God involuntarily. This is activation of the heart to our understanding and understanding of thousands of Sufis all over the world. Without this happening, there is no concept of activation of the heart. The heart doesn't get activated by itself. Do you understand? I'm sorry if I'm going to hurt you now, but I always believe that we should call a spade a spade. There is nobody for except Gohar and Jesus right now who have this authority and power to revive your heart, to activate your heart, to open your heart for God. Nobody else. However, there are thousands of people all over the world who have been delegated by Sarkar Gohar Shahi, and they are doing it on behalf of His Holiness Gohar Shahi. Otherwise, a spiritual system in all these existing religions have been destroyed. And knowledge of spirituality has become extinct. Maybe it's still in the books,
but not in practice. Why it cannot come into practice by reading the books? Because by reading the books, you are unable to apply, because you need power and authority of God in order to revive your heart. Reading a book will not make you a surgeon. If you read a book, you think you can become a pilot? If you only read a book, you won't become a driver. You need practical lessons of driving. Similarly, I don't want to keep you in dark. There is nobody in this world, in any religion, for except God and Jesus, who have this authority and power of activation of the heart. They can do it through somebody. They can do it in dreams. They can do it in many different ways and forms. But they are the only ones, Gohar Shahi and Lord Jesus Christ. Nobody else. There is no third person who has this authority given to them by God. سارم صدیقی، کیا کالا لباس پہننا گناہ ہے؟ مولوی کہتے ہیں کہ یہ جہنمی کا لباس ہے. خانہ کعبہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مولویوں کا جو ہے نا دماغ خراب ہے، فضول باتیں کرتے ہیں. حالانکہ مشہور ہے یہ بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کالی تھی، پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. کیا برائی ہے کالا لباس پہننے میں یار؟ کوئی برائی نہیں ہے بھائی. اگر یہ جہنمیوں کا لباس ہے تو تم نے غلاف کعبہ کالا کیوں رکھا ہے؟ پنک بنا دو. نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کملی ہوتی تھی وہ کالی تھی. بلے شاہ نے بھی ایک شعر فرمایا کہ چٹی چادر لا دے کڑیے پا فقیراں لوئی، چٹی چادر داغ لگے سی، اور آگے کیا ہے؟ لوئی داغ نہ کوئی. تو چٹی چادر سے تو ویسے ہی بزرگوں نے منع کیا ہے، کیونکہ چٹی چادر میں داغ بڑی جلدی لگ جاتا ہے. اچھا ویسے اخلاق لوئی کسے کہتے ہیں؟ تو چپ چپ چپ. اور چادر؟ لوئی وہ ہوتی ہے جو فقیر اپنے کاندھے پہ ڈال کے چلتا ہے. چٹی چادر لا دے کڑیے پا فقیراں لوئی، وہ فقیر کی چادر ہوتی ہے اور اس میں داغ ہی داغ ہوتے ہیں. داغ کیا ہیں؟ دنیا کے الزام بہتان، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس کی چادر پر داغ ہی لگاتے ہیں لوگ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ چٹی چادر لا دے کڑی ہے، یہ جو تو نے ڈھونگ رچا رکھا ہے نا پارسائی کا، یہ پارسائی کے ڈھونگ میں کچھ نہیں رہے گا. اس دنیا میں تو یوں ایک سیکنڈ میں داغ لگتے ہیں، ساری زندگی اگر کسی کو پالو پھر بھی وہ داغ لگا کے چلا جائے گا. تو چٹی چادر ہٹا دے، وہ فقیروں کی لوئی پہن لے، اس میں داغ ہی داغ ہیں، پھر پریشانی نہیں ہوگی. عارف شاہ نے کراچی سے پوچھا ہے کہ یہ عرفان کا علم کیا ہوتا ہے؟ فرقان کا تو ہے ہمارے پاس. عرفان جو ہے، عرفان اس کا مطلب ہے
وہ علم جس سے اللہ کو جانا جائے. اب جیسے ایک علم ہے کیمسٹری کا، تو اس سے آپ کو کیمسٹری آئے گی. ایک علم ہے قرآن کا، اس سے آپ کو قرآن میں جو لکھا ہے وہ آئے گا. ایک علم حدیث کا ہے. اور ایک ہے عرفان. عرفان کا مطلب ہے جان پہچان کرانے والا علم، جس سے آپ اللہ کو جان لیں، وہ علم. اور اس علم کے دو حصے ہیں، سمجھ گئے؟ ایک ظاہری علم ہے اور ایک باطنی علم ہے. دونوں ملتے ہیں تو پھر اللہ جانا جاتا ہے. اس دور میں فرحان اشراق، اس دور میں فقر بے کرم والے کے سلسلے بھی ختم ہو گئے. ابھی تو اس وقت تو کوئی ہے نہیں. اس وقت تو کوئی ہے نہیں فقر باکرم کا سلسلہ. فی الحال تو سسپینڈڈ ہے. نوائے سروش، السلام علیکم. مختلف اذکار کے نتیجے میں جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کے لیے مرشد کوئی ڈائٹ پلان بھی دیتا ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے. پتہ نہیں دوسرے مرشدوں کے بارے میں، لیکن ہمیں سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ سے اس میں ذات اللہ ملا، اور اس میں ذات اللہ جو ہے وہ دل میں اتر گیا. تو ہمیں تو یہ کہا گیا کہ زیادہ جو ہے سبزیوں کا استعمال کیا جانا چاہیے روحانی لوگوں کو. بس یہی ڈائٹ پلان ہے کہ ایک تو کم کھائیں اور زیادہ تر سبزیاں کھائیں. ایک چیز سرکار نے فرمائی کہ جانور جتنا بڑا ہوگا اس میں اس کے گوشت سے اتنا ہی کم فائدہ ہوگا، اور جانور جتنا چھوٹا ہوگا اس کے گوشت میں اتنی ہی زیادہ طاقت ہوگی. جیسے اب بھینس ہے، اونٹ ہے، گائے ہے نا، ان کے گوشت کھانے سے اتنی طاقت نہیں آتی. اس سے نیچے بکرا آ جائے، اس میں تو زیادہ طاقت ہوتی ہے بکرے کا گوشت. پھر بکرے سے نیچے آ جائیں مرغی ہے، اس میں اس سے زیادہ طاقت ہوتی ہے. پھر مرغی سے نیچے آ جائیں فش ہے، فش میں اس سے زیادہ طاقت ہے. پھر فش سے نیچے جو ہے آ جائیں پرون، جھینگا، لابسٹر، اس میں سب سے زیادہ طاقت ہے. تو اگر صوفی کو یہ پتا ہو تو چھوٹے چھوٹے ہی چیزیں کھائے، بڑے بڑے جانوروں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے. پرون کھا لے، فش کھا لے، کبھی کبھی چکن کھا لے. لیکن اب تو وہ بات ہی نہیں رہی نا. اب جتنے بھی یہ چکن وغیرہ جو ملتا ہے یہاں پر، یہ سارا تو یعنی آرگینک نہیں ہے. اس کو تو کھایا نہ کھایا برابر ہے، بلکہ نقصان ہے الٹا. آپ جو ہے نا وہ محنت لگ رہی ہے اسٹمک کو، حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب یقین کریں جب پاکستان میں رہتے تھے ہم، وہاں اگر محلے میں کسی کے گھر پر مرغی بن رہی تھی نا، پورے محلے میں خوشبو جاتی تھی. قسم سے. تو رہا نہیں پاکستان میں. ناصر کہہ رہا ہے رہے نہیں لیکن خوشبو آ گئی تھی. ہاں، گجرانوالہ گیا تو گجرانوالہ میں بھی
جو چکن انہوں نے ایک دفعہ بنایا، تو یقین کریں میں جو ہے وہ باہر سڑک کے اوپر کھڑا ہوا تھا، کالج ہے نا جہاں پر، وہاں تک جو ہے وہ چکن کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو اب وہ پاکستان میں یہ پہلے ہوتا تھا آرگینک چکن وغیرہ، اب تو وہاں پر بھی، ہاں جب سے ہمارے یہ جو لوگ ہیں جس طرح ساجد علی بھائی ہیں گجرانوالہ میں، انہوں نے بھی پولٹری فارم کھولا ہوا ہے، اسی طرح ہمارے مرتضی اسماعیل بھائی ہیں، وہ بھی فارمی مرغیاں، فارمی انڈے بیچ رہے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ خوشبوئیں چلی گئی ہیں۔ اچھا جتنا سفید آج کا چکن ہوتا ہے نا، اتنا ہوتا نہیں ہے چکن سفید، کیوں بھائی ہوتا ہے کیا؟ یار ایسی خوشبو آتی تھی، میں تصور کر رہا ہوں باطن میں کہ وہ خوشبو آ جائے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا آپ کا بھی یہی گمان ہے؟ دور دور تک۔ ویسے پاکستان میں ابھی بھی ملتی ہوں گی آرگینک مرغیاں؟ جو خود پالتے ہیں تو وہ کاٹ کے تو نہیں کھاتے ہوں گے؟ اچھا، واہ کیا بات ہے یار، عاطف ہم لوگوں کو بھی پالنا چاہیے پھر یار۔ اب یہ جو فارمی مرغیوں کے یخنی بنا بنا کے پلا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ اس سے فائدہ ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ملے جی یخنی، ابے بھائی اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو دیسی مرغی ہو اس کی یخنی سے فائدہ ہوتا ہے۔ صرف امیجن کرو کہ KFC کے اوپر اگر دیسی مرغی کا چکن ملے تو وہی ہے۔ جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کی رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ ثنا خالد، visualization of Allah written on the heart or Sarkar's image on the heart is a booster for activation of celestial bodies, just like law of attraction, right? Actually, it's a discipline more than attraction of the law of attraction. It's a way. It's a discipline. When you visualize God's name, through visualization, you generate an abundance of divine light. The reason why we visualize God's name upon these celestial bodies is to provide these spiritual bodies with as much divine energy as possible. There are two ways of generating divine energy: by invoking God's name and by visualizing God's name. When you visualize God's name, it generates more in energy than you generate energy when you invoke upon God. So invocation is lesser in generation and production of divine energy, whereas visualization of God's name generates more divine energy in comparison to Zikrullah. So it's a discipline. Every celestial body inside has been
granted a name of God. Obviously, not all the souls and spirits in our body will use the same name, right? The heart is compatible with word Allah, and the soul is compatible with Ya Allah. In a similar way, Latifa Siri is compatible with Ya Hayyu, Ya Qayyum. So different names of God are granted to these different souls. I hope you understand, Sana Khalid. ہے عبد الرحیم گوہر، میں نے ایک خواب دیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی میڈیا نے سرکار گوہر شاہی کے بارے میں پرچار کر رہی ہے۔ ہاں ایسا تو ہوگا۔ مافیا گوہر، مجھے خواب بہت برے آتے ہیں، کیا کروں میں؟ سرکار کا تصور کر کے سویا کریں۔ عزیز جاگیرانی، پتہ نہیں ہمارے سوال پر نظر کیوں نہیں پڑتی۔ ہاں یہ تو عجیب بات ہے یار، تم دوبارہ سوال لکھ دو میرے بھائی۔ دیکھو اب نظر پڑی ہے نا یار، کیونکہ لوگ اتنی تیزی سے ٹیکسٹ لکھتے ہیں تو اب نظر کیسے پڑے گی؟ اب آپ دوبارہ لکھ دیں، یقیناً وہ اوپر گزر گیا ہوگا سوال۔ تو آپ یہ بھی دیکھیں جب میں جواب دے رہا ہوں اس وقت نہ لکھیں، کیونکہ پھر میں تو جواب دینے میں مصروف ہوں نا، تو اس وقت وہ نکل جائے گا۔ جگر کی گرمی کے لیے کوئی ڈائٹ پلان؟ جگر کی گرمی کے لیے جو ہے گرین لیوز اور گرین ویجیٹیبلز کھائیں۔ کوئی بھی تیل والی چیز جگر میں نہ جائے۔ بروکلی کھائیں اور ایسپیراگس کھائیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کھائیں۔ راکٹ لیوز کھائیں، گرین لیوز، گرین ویجیٹیبل۔ شاہ عالم شاہ، میرے دل میں ذکر اللہ نہیں ہو رہا ہے۔ واہ، تو دل واپس کر دو، آپ اس کو بولو کہ بھئی یہ دل جو ہے ذکر اللہ نہیں کر رہا ہے، دوسرا دو۔ اگر آپ نے ذکر نہیں لیا ہوا تو یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے نا، یہاں کال کر کے ذکر لے لیں، پھر کرے گا۔ اور اگر لیا ہوا ہے اور ذکر جاری بھی ہو گیا ہے لیکن اب نہیں ہو رہا، ایسی صورت میں بھی آپ سرکار کی تصویر دیکھ کر کے التجا کریں تو چل جائے گا۔ محمد سلیم اعظمی نے مراد آباد سے سوال کیا ہے، مجھے ایک شخص نے کامنٹ کر کے سوال کیا ہے
کہ انسان سارے لطائف جاری کرنے کے بعد کیا کر سکتا ہے، وضاحت فرما کر رہنمائی فرمائیں۔ سارے لطائف جاری کر کے کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سارے لطیفے جاری ہوں گے تو وہ ذکر کریں گے بس، اس کے آگے جانا پڑے گا پھر آپ کو۔ ظہیر عباس، میرا نام بھی آپ اپنی زبان سے فرما دیں، علی کاسابلانکا۔ علی کاسابلانکا، کاسابلانکا میں کہاں رہتے ہو بھائی تم؟ ہر چیز سے پرہیز ہے، صرف لسی پینے سے سکون آتا ہے، لیکن لسی ملتی نہیں ہے۔ لسی نہیں ملتی ہے تو بھائی بنا لیا کرو لسی۔ شاہزیب خان، while doing ذکر جہر how do I mention سرکار in every ورد؟ Every day during ذکر I have this thought. I plan to ask you but about this, but every time slips of my mind doing ذکر جہر۔ یا گوہر کا ذکر کیا کرو شاہزیب خان، یا گوہر یا گوہر یا گوہر، یہ ذکر کرو۔ ہے حسنی کا سبلان کا، اچھا ٹھیک۔ خالص دودھ نہ دارد، تمہارے تو ظاہری پرابلم بہت سارے ہیں استاد۔ لسی نہیں ملتی تو بھائی لسی بنا لو، بھائی دودھ نہیں ملتا۔ ریڈ لائٹ، اگر کسی انسان کو ولی اللہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ ولی اللہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر دے، کیا اللہ تعالیٰ اس پر کرم کریں گے؟ بھائی اس کو جب ولی اللہ کے بارے میں پتہ چل جائے کہ بھئی ولی اللہ کی یہ شان ہے تو پھر وہ معافی مانگ لے، اللہ کرم کر دے گا۔ You wanna touch? I have a question, please. Go ahead. Go ahead. I'm listening. I'm all ears. دانیال نور، دیکھا جائے تو دنیا ساری بنی تو نفس کی خواہش ہے، ساری تخلیق، ساری ایجادات نفس کی خواہش، پھر نفس کو مارنے، ذلیل خوار کرنے والا یہ سارا چکر کیا ہے؟ یہ چکر اس لیے ہے بیٹے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی خواہشات نفس دنیا میں بنائی ہیں نا، یہ اس لیے بنائی ہیں تاکہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان سے دور رہیں اور اپنی طہارت کو مضبوط بنا کے دکھائیں اللہ کو، تو پھر اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ بس یہ امتحان کی جگہ ہے یہاں پر، یہ اللہ نے امتحان لینا ہے نا ہمارا، ہم کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ فرزان بانو، ہاؤ ٹو ڈو ذکر؟
امام بخش گوہر، قاضی سندھ۔ میری عرض ہے کہ 5 مہینے قبل ابو اس جہاں سے گزر گئے اور 20 دن قبل امی بھی چلی گئی ہیں۔ ہر جمعے کو قبرستان جاتا ہوں، تلاوت اور ذکر بھی کرتا ہوں۔ قبرستان جا کر بھی بے چینی سی رہتی ہے۔ مجھ پر نظر کر دیں کہ میں امی ابو کے مزار پر جاؤں تو وہ مجھ سے ملیں، بات کریں۔ امی ابو تو تمہیں گھر پر ہی مل جائیں گے، اس قبرستان جانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ قبرستان میں تو امی ابو کا لطیفہ نفس ہی ہوگا نا بیٹے، ان کی ارواح تو نہیں ہوں گی نا وہاں۔ تو لطیفہ نفس اگر دیکھیں گے تو پھر جو ہے وہ جیسا جسم ہوتا ہے ویسا لطیفہ نفس نہیں ہوگا۔ آپ کو لگے گا کہ نہیں، ہم نے تو امی کو نہیں کسی اور کو دیکھ لیا ہے۔ خواب میں اگر امی ابو آ کے ملاقات کر جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ چلو خواب میں آ جائیں گے وہ۔ دین دنیا کیسے بیلنس کریں؟ بالکل آرام سے بیلنس کر سکتے ہیں۔ جسم کو دنیا میں لگا دیں، دل کو اللہ میں لگا دیں، بیلنس ہو گیا۔ جسم کو دنیا میں لگا دیں، دل کو اللہ میں لگا دیں۔ فیصل احمد نے شری نگر سے سوال کیا ہے، جموں کشمیر سے، What did Prophet Solomon preach to humans and jinns? Same thing. Believe in one God. Worship him. That's all. فرحان اشراق، آپ کے ساتھ مل کے راریاض کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کریں گے بیٹا، آج کریں گے۔ بھئی نوائے سروش، دیکھیے بات یہ ہے، اگر آپ کو خالص دودھ نہیں مل رہا ہے تو آپ پانی پی لیں۔ پانی پینے سے بھی جو ہے بڑا فرق پڑتا ہے۔ میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، سب کے کام آئے گا۔ سمجھے؟ اپنے گھر میں اتنا بڑا شیشے کا جار رکھ لیں، اتنا بڑا شیشے کا جار رکھ لیں، اور اس میں جو ہے وہ پانی پینے کا رکھیں۔ سمجھ گئے؟ اور اتنے بڑے جار میں کیوکمبر کو سلائس کر کر کے چھوٹے چھوٹے اس کے قطلے بنا کے اس کو سلائس کر کے 1-2 کیوکمبر اس میں ڈال دیں پانی میں، 2-4 لیمن اس میں ڈال دیں، اور اس میں منٹ ڈال دیں، اور بس اس کو بند کر دیں، اور سارے دن وہی پانی پئیں۔ آپ کے جسم سے 50% بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو پھر اس کا فائدہ بھی نظر آئے گا۔ یہ بہت اچھی چیز ہوگی، یعنی اس میں جو ہے کیوکمبر ڈال دیں، لیمن ڈال دیں۔ اب ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا ہی ڈالیں، کیونکہ فلیور کے لیے ڈالیں گے نا آپ، کھانا تو ہے نہیں جس کے اندر آپ ناپ کے ڈالیں۔
ایک لیمن ڈال دیا، ایک کیوکمبر کاٹ کے ڈال دیا، تھوڑا سا منٹ ڈال دیا، وہ بڑا اچھا ہوگا، اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ ایک تو یہ کہ پانی پینے میں بھی مزہ آئے گا، تھوڑا سا اس کا جو ٹیسٹ ہے پانی کا چینج ہو جائے گا۔ کیوکمبر میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی اس میں جو ہے اس کی ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں کیوکمبر۔ مٹی کا گھڑا خرید لیں، جو بھی آپ کو ملتا ہے خرید لیں، مٹی کا گھڑا خرید لیں۔ اب یہاں انگلینڈ میں تو ملتا نہیں ہے نا، اس لیے میں نے شیشے کا جار کہا ہے۔ پاکستان میں ہے آپ تو مٹی کا گھڑا خرید لیں، کچھ بھی خرید لیں اس میں ڈال دیں، لیمن پیس کر کے ڈال دیں یا جوس ڈالیں۔ لیمن جو ہے نا، لیمن کو دو یوں کاٹ کے اور اس کو نچوڑ دیں، یوں بس۔ اگر وہ لیمن ہی آپ نے کاٹ کے ڈال دیا نا تو اس کی جو اسکن ہوگی وہ بھی پانی میں چلی جائے گی۔ کیوکمبر کسے کہتے ہیں؟ کھیرا، کیوکمبر کہتے ہیں کھیرے کو، کھیرا۔ اس میں اللہ نے الف کو کیوں الگ رکھا ہے؟ اس لیے الگ رکھا ہے کہ الف سے اللہ بھی ہے اور الف سے انسان بھی ہے۔ ثنا خالد, you have a green juice shake besides you. Can you tell me the ingredients? Okay. This is green juice, cucumber, spinach, pears, aloe vera juice. Now this one has aloe vera and cucumber, aloe vera, spinach, and ginger. So this is very, very good. Green juice. Brother Steve. No, come on. You need it more than I do. I'm already brown. If I take green, it'll be a strange color. Aloe vera is very, very important. If you check out its health benefits, you will be amazed. Aloe vera works like, a miracle when it comes to burning fat, losing weight. Aloe vera is the best. Sarkar Gohar Shahi has recommended aloe vera. It's amazing. And then, like I said, cucumber. Cucumber is so good, especially for those who have impurities in their blood. When you eat cucumber, right, it will purify your blood. A lot of people have these acne breakout from time to time because they have heat in their blood. So if you eat cucumber, one cucumber a day, you'll feel the difference after 2 weeks. ندیم بھائی کیا سنائیں گے؟
ایلو ویرا کیسے لینی ہے؟ بھئی ایلو ویرا جو ہے اس کا جوس بھی ہوتا ہے، روشن آرا بیگم، ایلو ویرا کا جوس بھی ہوتا ہے، اور ایلو ویرا جو ہے وہ ویجیٹیبل کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں لوگ. تو آپ کو اگر سبزی منڈی جائیں، وہاں جا کے ایلو ویرا تلاش کریں تو اس کی سبزی بنا کر کے کھا لیا کریں ایلو ویرا کی، بہت اچھا ہوتا ہے. یا پھر کسی ہربل اسٹور پہ چلے جائیں، ہربل اسٹورز ہوتے ہیں نا، وہاں جائیں، ان کو کہیں کہ بھئی ایلو ویرا کی کیپسول دے دو یا ایلو ویرا کا جوس دے دو. ایلو ویرا کا جوس ہوتا ہے، ایلو ویرا کی جیل بھی ہوتی ہے. ایلو ویرا کی جیل یا جوس جو بھی ہے اچھا ہے، وہ استعمال کریں آپ. لیکن یہ جو پانی میں منٹ، لیمن اور کیوکمبر ڈالنے والی جو کہانی بتائی نا میں نے، یہ بڑی ضروری ہے. ہاں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. ایلو ویرا از گڈ فار اسکن. یس اٹ از گڈ فار اسکن. اینڈ Tara already knows a lot about it. You should tell your mother. ایلو ویرا کا پلانٹ کیسے استعمال کریں؟ اگر پلانٹ لگا ہوا ہے تو توڑ کے کھا لیں، اور کیسے استعمال کریں؟ تو توڑ لیں، دھو دھا کے کھا لیں، نمک مرچ ڈال کے. زور اس بات پر ہے کہ آپ استعمال کر لیں. صرف اگر باتیں رہیں گی تو اس سے فائدہ تو نہیں ہوگا نا بھائی. ایلو ویرا کو ویسے اردو میں کیا بولتے ہیں؟ کوار گندل. اور پنجابی میں کوار گندل. تو ایلو ویرا کو اردو میں کہتے ہیں کوار گندل. اور منٹ جو ہے وہ پودینہ ہے. ٹیل می دا میننگ آف منٹ. منٹ جو ہے سوامی جی پودینہ ہوتا ہے، پودینہ. پودینہ وہ دھنیے کی طرح ہوتا ہے. دھنیا ہوتا ہے نا، فریش کوریانڈر، دھنیا، اسی کی طرح ہوتا ہے یہ منٹ بھی. تو ندیم بھائی کیا سنا رہے ہیں آپ؟ اسپیئر منٹ، ہاں وہ بھی اچھا ہوتا ہے. اس کی تو چائے بھی ہوتی ہے نا. وہ نعت سنا دیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، 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 جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار، میرے سرکار جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، دیدار کی طاقت ہو تو، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر
بزم میں محرومی، اس بزم میں محرومی، تمنا نہیں کوئی، اس بزم میں محرومی، تمنا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ بہت خوب۔ کیسر خان نے لکھنؤ سے پوچھا ہے، مجھ گناہ گار کو بھی اللہ کے رسول کا دیدار کرا دیجئے۔ اللہ کے رسول کے دیدار کا طریقہ ہے، اس طریقے پہ چلنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اپنے قلب کو پاک کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول کا دیدار بھی ہو جائے گا، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی۔ میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ جس سے وقتی طور پر آپ کا دل جو ہے خوش ہو جائے، اور پھر آپ کو جب دیدار رسول نہ ہو تو مایوس ہو جائیں۔ جن کا دیدار کرنا ہے پہلے ان سے محبت کا رشتہ تو قائم کریں۔ تعلیمات فقر کو اپنائیں، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے منور کریں، اپنے نفس کو پاک کریں۔ یہ تعلیم یہاں پر مل رہی ہے، اس تعلیم کو اپنائیں۔ پھر اس کے بعد دیدار الہی جو ہے، دیدار رسول جو ہے، وہ یوں سمجھے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو تحفے کے طور پر ملے گا، بلکہ اللہ کے رسول کا دیدار کرنا تو آپ پر فرض ہے۔ دیدار رسول نہیں ہوگا زندگی میں ہی تو قبر میں جا کے حضور کی شبیہ کو پہچانو گے کیسے؟ لیکن اس کے لیے آپ جو ہے وہ راستہ اختیار کریں کہ جس سے حقیقی طور پر آپ دیدار رسول کی طرف چلے جائیں۔ ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے، ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ آپ اس کو کر لیں گے اور حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ یہ جو طریقہ ہے تعلیمات فقر کو اپنانے کا، یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشخیص کردہ طریقہ ہے۔ ایک شخص بھاگا بھاگا حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر تعلیمات فقر کو اپنا لے۔
تو اللہ کے رسول کی محبت اور تعلیم فقر دو جڑی ہوئی ہیں۔ حقیقی طور پر اللہ کے رسول کی محبت اسی کو ملتی ہے جو تعلیمات فقر کو اپنا لیتا ہے۔ باقی تو دعوے ہیں عشق کے، دعووں سے کیا ہوتا ہے؟ حسن سجاد نے کوئی سوال بھیجا ہے؟ ہارون علی بہاول پور، گھر میں ڈاگ اور کیٹس رکھنا کیسا ہے، اور دوسرے اینیملز بھی؟ لیکن جیسا کہ آج کل لوگ پاکستان میں اور پوری دنیا میں پیٹس رکھتے ہیں، جس میں زیادہ تعداد ڈاگز اور کیٹس کی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتا دیں، میں آپ کی تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ کتے کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کی حفاظت کے لیے جنت سے ایک کتا ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب مولوی یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے جنت میں کتے کیوں رکھے اگر گھر میں نہیں رکھ سکتے تو؟ ہے نا؟ تو پھر اس حدیث کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کے گھر میں، یعنی جس کے جسم میں نفس کا کتا ہوگا، اس جسم میں رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے۔ وہ جو ظاہر کا کتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ جس نے حفاظت کرنی ہے اس کو گھر سے باہر کھڑا کرو گے تو حفاظت کیسے کرے گا؟ ہیں جی، پھر تو حفاظت نہیں کرے گا نا۔ اچھا، پاکستان کے کتے کیسے ہیں ان کا تو پتہ نہیں، لیکن یہاں امریکہ، یورپ، یہاں کے کتے تو بڑے ذہین ہیں۔ کووڈ-19 کے اندر کتے ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں کہ کس کو جو ہے کرونا وائرس ہے، کس کو نہیں ہے۔ بہت سارے ایئرپورٹس پر کتوں کو ٹرین کر کے بٹھایا انہوں نے۔ جو لوگ ڈرگز وغیرہ لے کے آتے ہیں ایئرپورٹ پر، کتے چیک کر لیتے ہیں۔ تو آپ کتے کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں، کتا کین ڈو مینی تھنگس۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اگر کتا کتوں کے ساتھ رہے جن کا بھیجا خالی ہو تو پھر کتا وہی کام کرے گا جو کتے کر رہے ہیں۔ تو کتوں کو جو ہے آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ہیں، کتے بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، رہ گئی بات بلیوں کی، تو حضور کے ایک صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، ابو ہریرہ۔ تو ان کا جو یہ لقب ہے ابو ہریرہ، اس کا مطلب ہے بلیوں کا باپ۔ اب بلیوں کا باپ اگر ان کا لقب پڑا ہے تو یقیناً بلیوں سے کوئی تعلق ہوگا ان کا۔ ان کو بلیاں پالنے کا شوق تھا۔ تو اگر صحابہ کرام بلیاں رکھ سکتے ہیں تو آپ بھی رکھ سکتے ہیں۔ صحیح؟ اچھا، اب کچھ لوگ اس کو نیکسٹ لیول پر لے جاتے ہیں، کتا برابر میں بٹھا کے اس کو کھلا بھی رہے ہیں، کتے کے ساتھ سو بھی رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر اس کا قائل نہیں ہوں، حالانکہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی کتا نہیں رکھا، حالانکہ بہت سے کتے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کسی کو پیٹ کے طور پر رکھا نہیں، کتے کو۔ تو مجھے اس کا تو اندازہ نہیں ہے کہ کتا رکھنا کیسا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے آپ نے سوال کیا ہے تو میں جواب دے سکتا ہوں کہ کتا رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی کفر نہیں ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کتا آپ کے ہاتھ پاؤں چاٹتا رہے، آپ کے ساتھ بیڈ میں سوتا بھی رہے، تو یہ تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ کہانی کچھ اور کر دی ہے۔ کتے کو کتے کی جگہ پر رکھیں،
اسی طرح بلیاں ہیں، بلیاں رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، حضور کے دور میں صحابہ کرام نے بھی بلیاں رکھی۔ ابھی پاکستان میں ہمارے گھر میں، یعنی ابھی 30-35 سال پہلے تک کراچی میں لوگ جو ہے وہ بکریاں پالتے تھے، گھر کے اندر بکریاں بندھی ہوئی ہیں، وہ موت رہی ہیں، ہگ رہی ہیں، اور بس وہیں پر چل رہے ہیں، لوگ بیٹھ بھی رہے ہیں۔ میں نے کراچی میں کئی گھروں میں دیکھا، اپنے صحن میں لوگوں نے بکریاں باندھی ہوئی ہیں، پال رہے ہیں ان کو، بکریوں کو پال رہے ہیں، کچھ لوگ گائے پالتے ہیں۔ اچھا، پاکستانیوں کو جب یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یورپ میں، امریکہ میں تو لوگ کتے اور بلیاں پالتے ہیں، تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، اچھا، اور وہ خود گائے پالتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، کبوتر پالتے ہیں، اس وقت پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جو کبوتر بازی کرتے ہیں، دڑبے بنا رکھے ہیں انہوں نے، گٹر گٹر گوں گٹر گوں، سو نہیں سکتا آدمی، کبوتر پالتے ہیں واقعی۔ اب یہ ہے کہ کتے پالنے کا رواج نہیں ہے ان کو، وہ گائے، بکری، بیل اور نہ جانے کیا کیا پالتے ہیں، کبوتر، خرگوش، پاکستان میں بھی پالتے ہیں لوگ، خرگوش پالتے ہیں، تو یہ پیٹ ہی ہو گئے نا بھائی، تو اتنا زیادہ پریشان نہ ہو گئے، یہ پیٹ رکھنا کیا۔ فرق یہ ہے کہ بھئی یہاں پر پاکستان والے جو ہے وہ ڈبل فائدہ دیکھتے ہیں، بکری کو پال رہے ہیں دودھ بھی دے گی، مرغی کو پال رہے ہیں انڈے بھی دے گی، یہ لوگ بے لوس ہو کر کے پیٹ پالتے ہیں، کتا کچھ نہیں دیتا ان کو۔ رکھتے ہیں نا لوگ پاکستان میں، مرغیاں بھی رکھتے ہیں، شاید اس وجہ سے رکھتے ہوں گے کہ یہ روزانہ ایک انڈا فری میں مل جائے گا، 2-4 مرغیاں ہوں گی تو 4-5 انڈے تو فری ہو جائیں گے۔ اسی طرح بکری بھی پالتے ہیں لوگ، بکری سے دودھ نکل آتا ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں۔ سجاد حسن نے دوبارہ سوال کیا ہے۔ عدنان اصغر بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ Is that true when you have دیدار رسول we don't remember face? I had دیدار رسول many times, شکر اللہ, but I don't remember Prophet Muhammad's face. Well, sometimes you remember it, sometimes you don't remember it. How are you doing, Adnan Asghar bhai? Is everything okay? محی الدین خان، میں نے خواب میں آسمان پر ایک آیت لکھی ہوئی دیکھا اور ساتھ ہی ساتھ کلمہ طیب بھی لکھا دیکھا ہے۔ حافظ ندیم بھائی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا، اسی ٹائم آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے آیت مبارکہ دیکھی، کلمہ دیکھا، تو یہ منظر تو حق تھا۔ پھر جب بھی آپ کلمہ شریف دیکھ لیں باطن میں، تو یہ نشانی ہے کہ وہ بالکل صحیح ہوگا۔ ندیم بھائی کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے، میں بیٹھ کے، تو اس کا مطلب ہے وہ قیام میں تھے، اس لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اب ندیم بھائی سوچ رہے ہوں کہ میں تو نماز پڑھتا ہی نہیں، انہوں نے دیکھ کیسے لیا؟ تو میں یہ بتا دوں کہ ندیم بھائی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح۔ واٹ از تعلیم فتویٰ؟ آئی ڈونٹ نو بیٹا، تعلیم فتویٰ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کسی کو فتویٰ دینا ہی نہیں ہے، تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟
حسن سجاد، حیدرآباد، سندھ، پاکستان، گوہر شاہی مرحبا۔ میں نے سرکار کے ایک انٹرویو کچھ دن پہلے دیکھا تھا جس میں رپورٹرز نے پوچھا کہ کیا آپ نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو اس میں سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ایسا کچھ خود نہیں کہا، یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو رپورٹر نے کہا کہ مطلب آپ امام مہدی نہیں ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ایسا کبھی کچھ نہیں بولا۔ امام مہدی کی کمر پر بال ہوں گے جیسے ہمارے نبی کی مہر نبوت ہے، لیکن آج میں آپ سے یہ شیئر کر کے اس کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بات میں نے آج تک کبھی کسی کے نہیں دیکھی، لیکن تھوڑا سیکرٹ ہے، میں نے ان کے پیر کی دھول نہیں ہوں، میری کمر پر بچپن سے بال کا گچھا ہے اور بال کے نیچے ایک نشان ہے۔ بہت سے بزرگان دین سے پوچھا تو انہوں نے دیکھا کہ بہت عزت دی اور بتایا کہ بزرگی کی نشانی ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس بارے میں۔ جی حسن سجاد صاحب، پہلے تو اس میں کریکشن کریں گے جو آپ نے سرکار کے حوالے سے کہا ہے۔ سرکار گوہر شاہی نے فرمایا ہے امام مہدی کے حوالے سے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر یعنی کمر مبارک پر مہر نبوت تھی، اسی طرح امام مہدی کی پشت مبارک پر مہر مہدیت ہوگی۔ بالوں کا نہیں فرمایا، مہر کا فرمایا ہے، سیل۔ صحیح ہے؟ یہ جو سرکار نے بات فرمائی ہے، یہی بات نہج البلاغہ میں مولا علی نے بھی فرمائی ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، اسی طریقے سے امام مہدی کی پشت مبارک پر مہر مہدیت ہوگی بمائے کلمہ شریف۔ تو وہ شاید آپ کو مغالطہ ہو گیا ہے کہ کمر پہ بال ہوں گے۔ بال تو ہمارے بھی ہیں، بال تو سب کے ہی ہوتے ہیں، کوئی اکا دکا ہوتا ہے جس کے نہیں ہوتے ہیں، جیسے چائنا میں لوگوں کے بال نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے دیکھو یہ سینے پہ دیکھو کتنے بال ہیں، اب یہاں پر ہیں تو کمر پہ بھی ہوں گے نا، بالوں کا گچھا، بال تو ہوتے ہیں، یہ بال کوئی نشانی نہیں ہے۔ سرکار نے اور مولا علی نے جو بات فرمائی ہے اس کے اندر فرمایا ہے مہر مہدیت کا، جو نسوں سے ابھرے گی اور اس سے 7 رنگ کا نور نکلے گا اور کلمہ چمکے گا، یہ کہا ہے۔ بالوں کا گچھا جو ہے نا وہ کوئی علامت نہیں ہے، بال تو ہوتے ہیں، سب کے ہی بال ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے تھوڑا سا ذکر راہ ریاض کا کریں گے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں راہ ریاض کا ذکر کریں۔ آنکھیں بند کر لیں۔ گوہر را گوہر را گوہر را گوہر 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 ریاض الجنہ کے
شہنشاہ گوہر ضم کر کے ہمیں بھی وہاں لے جا گوہر را گوہر را گوہر را گوہر را گوہر پر چارے مہدی کی ہو ہمت عطا اور نام گوہر گونجے جا بجا پر چارے مہدی کی ہو ہمت عطا اور نام گوہر گونجے راریاض روح کی گہرائیوں میں ہو راریاض روح کی گہرائیوں میں ہو اور قلب تیری تصویروں سے سجا گوہر را گوہر گوہر را گوہر را گوہر. اب آپ آنکھیں بند کر لیں اور را کی ضرب لگانی ہے دل پر اور ریاض کی ضرب لگائیں گے روح کے اوپر اور سرکار کا تصور کر کے را ریاض 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 را ریاض
La ilaha illallah, Adam Safi Allah, La ilaha illallah, Adam Safi Allah, La ilaha illallah, Adam Safi Allah, La ilaha illallah, Ibrahim Khalilullah, 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 La ilaha illallah, Musa Kalimullah, La ilaha illallah, Musa Kalimullah, La ilaha illallah, Musa Kalimullah, La ilaha illallah, Isa Ruhullah, La ilaha illallah, Isa Ruhullah, La ilaha illallah,
عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين آمين برحمتك بفضلك بكرمك يا أكرم الأكرمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا دائم يا قديم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جب دم آخر ہو یا اللہ لبتے ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. That's all for today. Take care.